بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ تاریخ القرآن کے اس موضوع پہ مجھے کہا گیا کہ جو کچھ گزارشات میں نے لکھی ہیں اپنی کتاب میں، اس کی کچھ خلاصہ آپ کی خدمت سے پہلے بیان کر دیں، تاکہ آپ میں سے جو لوگ اس سے پوری طرح واقف نہ ہوں وہ واقف بھی ہو جائیں، اور جو آپ کے ذہن میں سوالات ہیں ان لوگوں کے لیے جو پہلے سے ان کو پڑھ چکے ہیں ان کے لیے بھی ظاہر ہے اس کا موقع ہے۔ تو یہ جو کتاب کی جو پوری ایک بیک گراؤنڈ، ایک پس منظر ہے، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ اس ریسرچ کا ایک پس منظر ہے، اور وہ یہ ہے کہ 1999 میں، آج سے 24 سال پہلے، میں نے پڑھانا جب شروع کیا ماسٹرز کی کلاسز کو یہیں المورد میں، تو اس میں یہ تھا کہ ایک سبجیکٹ تھا تاریخ القرآن، ہسٹری آف دا قرآن، اور جب وہ میں پڑھانے بیٹھا تو میرا خیال تھا کہ ایک لیکچر کی شاید یہ مار ہوگا، کیونکہ اس میں تاریخ کیا بیان کرنی ہے، قرآن مجید جو ہے وہ ہمارے سامنے ہے، ہمارے ہاتھوں میں محفوظ ہے۔ بلکہ میں نے اپنے ہم جب اس کا سلیبس تیار کر رہے تھے تو میں نے کہا کہ اس کی ضرورت نہیں ہے، ہسٹری آف دا قرآن کو الگ سے کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ہم جو اور قرآن کا تعارف ہے وہ کروا دیں گے، اس کی زبان ہے، اس کی ارینجمنٹ ہے، اس کا نظم ہے۔ تاریخ تو ایک جانی پہچانی معروف چیز ہے۔ تو خیر، جب میں پڑھانے کے لیے بیٹھا تو ہوش اڑ گئے اور آنکھیں بالکل مجھ سے کہتے ہیں نا کہ حیران رہ گئیں کہ جو انفارمیشن میرے سامنے آئی کہ قرآن مجید کے حوالے سے یہ چیزیں اس وقت پبلک ڈومین میں موجود ہیں، اور ان کی جو سچویشن ہے وہ اس طرح سے ہے کہ ہمارا جو کلیم ہے کہ قرآن ایک محفوظ کتاب ہے، وہ ظاہر ہے کہ ہم اس کو شد و مت سے بیان کرتے ہیں، بچپن سے ہی سنتے بھی آئے ہیں۔ اور جب میں نے وہ انفارمیشن پڑھی جو میں آپ کے سامنے بھی اس کی بہت مختصر خلاصہ رکھ دیتا ہوں، تو یہ اندازہ ہوا کہ ہم جب اس دنیا میں اس کتاب کے علمبردار ہیں اور ہم چاہیں کہ لوگ اس کو پڑھیں، تو جو اس کے مورخین ہیں، جو اس کے تاریخ دان ہیں، خاص طور سے جو علمی سرکلز ہیں، آبویسلی وہ ان میں ایک ہمارا جو ان کے ساتھ ایک بہت بڑا جو اختلاف ہے وہ یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ جو پچھلے آسمانی صحائف ہیں وہ اپنی اصل زبان میں محفوظ نہیں ہے کا مطلب یہ ہے کہ ترجمہ تو ہے لیکن ان کی جو اوریجنل لینگویج ہے تورات کی بھی نہیں ہے، انجیل کی بھی نہیں ہے، اور زبور کی بھی نہیں ہے۔ تو جب یہ میں نے سوال میرے ذہن میں اٹھے جو میں ابھی آپ کے سامنے رکھتا ہوں، تو مجھے محسوس ہوا کہ یہ سوال تو قرآن کے بارے میں بھی کہیں پیدا ہو جاتے ہیں، اور اگر پیدا ہو جاتے ہیں تو پھر ہم کس بنیاد پر قرآن مجید کو اتنی ایک محفوظ کتاب سمجھتے ہیں۔ تو ایک جیسے کہتے ہیں نا کہ ایمان تو خیر ایسے نہیں تھا کہ لرزہ پر اندام ہو، لیکن یہ ضرور تھا کہ ایک مرتبہ میں ہل کے رہ گیا کہ یہ اس سچویشن میں پڑھاؤں گا کیا، اور لوگ اپنے جو اسٹوڈنٹس ہیں ان سے گفتگو کیا کروں گا۔ تو خیر وہ سیمسٹر میں نے پڑھا تو دیا، لیکن یہ سوچ کے اور یہ کمٹمنٹ کے ساتھ پڑھایا کہ اس وقت جو ہے سو ہے، وہ پریزنٹ کر دیا جائے گا، لیکن ایک اس پر ڈیڈیکیٹڈ کام کر کے دیکھا جائے کہ یہ مسئلے پیدا کیسے ہوئے ہیں۔ تو میں آپ کے سامنے کچھ سوالات رکھ رہا ہوں جو اس وقت میرے سامنے آئے، جنہوں نے بادر کیا، اور جس کے نتیجے میں پھر یہ ایک پوری ریسرچ کا ایک سمجھ لیجئے کہ ایک پروجیکٹ بن گیا۔ تو پہلا سوال میرے سامنے آیا جب یہ سارا کام شروع کیا، تو وہ یہ تھا کہ قرآن مجید کے 5 اس وقت نسخے رائج ہیں، 5 ورژنز، یعنی جب میں کہتا ہوں نا ورژنز کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کوئی زیر زبر کا کوئی معمولی فرق ہے، بلکہ 5 الگ الگ قرآن رائج ہیں۔ اور میں نے جب اس کو ٹیبولیٹ کیا تو پتہ لگا کہ 97% قرآن تو وہ لوگ پڑھ رہے ہیں امت میں اس زمانے میں، ظاہر ہے کہ اب پرسنٹیج بڑھ گئی ہوگی، یہ آج سے 20 سال پہلے، کہ 97% وہ لوگ ہیں قرآن مجید کو پڑھنے والے جو اسی قرآن کو پڑھتے ہیں جسے ہم واقف ہیں۔ 3% وہ لوگ ہیں جو تقریباً 12 ممالک پر مشتمل ہیں، یعنی 3% لوگ ہیں جو 12 ممالک پر مشتمل ہیں، جن کے پاس 4 دوسرے قرآن ہیں، یعنی ایک ہمارے پاس ہے اور 4 ان کے پاس ہیں۔ اور یہ جو ممالک ہیں، موراکو ہے، الجیریا، زیادہ تر نارتھ افریقن جو پٹی ہے نا، اگر آپ دیکھیں نا ایسٹ سے ویسٹ وہ ہے، اور ایک جو علاقہ بڑا پرومیننٹ ہے وہ یمن ہے، یمن کا ایک حصہ ہے حضر موت کہلاتا ہے۔ تو وہاں تو اس وقت بھی ان فائٹنگ ہو رہی تھی، آج بھی وہ وہاں پہ انریسٹ ہے، تو وہاں جانا تو ممکن نہیں ہے، لیکن وہاں کی ساری معلومات دستیاب ہیں۔ تو یمن اس لیے اہمیت اختیار کر جاتا ہے کہ یہ واحد علاقہ ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی زندگی میں فتح ہوا تھا۔ یہ آپ کو یاد ہوگا کہ معاذ بن جبل کو اس کا گورنر بنا کے بھیجا گیا تھا۔ تو افریقہ میں تو یہ بات چلیں ہضم تو وہ بھی نہیں ہوتی، لیکن وہ کسی درجے میں یہ ہوتی ہے کہ وہ عرب سے دور ایک علاقہ تھا اور وہ فتح بھی ہوا ہے 150-200 سال کے بعد جا کے،
لیکن یمن وہ علاقہ ہے کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی زندگی میں انہوں نے حضرت معاذ بن جبل کو عامل بنا کے وہاں بھیجا. تو یہ جو 5 ورژنز ہیں اگر آپ دیکھیں تو ایک جو ورژن ہے یہ وہ ورژن جو آپ کے سامنے میں اس وقت نظر آ رہی ہے کہ جو ساری مسلم امہ اس کو پڑھتی ہے, اور اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ حفص کی روایت ہے, اور اس میں جو قرات ہے وہ عاصم کی ہے. یہ میں آپ کو اس کا تفصیل بتاؤں گا اس کا مطلب کیا ہے. یا آپ سمجھ لیں کہ عاصم ایک بہت بڑے قاری ہیں, ان کا پورا نام ہے عاصم ابن ابی نجود, اور ان کے جو شاگرد ہیں وہ حفص بن سلیمان ہیں. تو اگر آپ کوئی بھی اپنا قرآن اٹھا کے دیکھ لیں گے کہیں سے بھی پاکستان میں جتنے بھی قرآن ہیں تو آپ کو نظر آئے گا لکھا ہوا ہوگا ان روایت حفص ان عاصم, حفص ان عاصم کا لفظ ہر جگہ لکھا ہوگا. تو یہ عاصم جو ہیں یہ کوفے کے ایک بہت بڑے قرآن کے ریسائٹر تھے. تو ایک ورژن ان کی ہے جس سے ہم واقف ہیں, اور یہ وہی ورژن ہے جو میں نے کہا کہ 97% لوگ یہی پڑھ رہے ہیں. ایک اور ورژن ہے, یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ ورش ہیں, یہ ان کا نام ورش ہے. یہ ایک اور بہت بڑے قاری ہیں, ان کا نام ہے نافع. تو یہ آپ دیکھیے کہ نافع جو ہیں 169 میں ان کا انتقال ہوا, مدینہ کے یہ قاری ہیں, اور ان کی جو قرات ہے ان کے شاگرد ورش سے آگے منتقل ہوئی. جیسے وہ عاصم کی جو قرات تھی وہ سلیمان یعنی حفص بن سلیمان سے منتقل ہوئی تھی, یہ جو قرات ہے یہ نافع کی قرات کہلاتی ہے جو نارتھ افریقہ کے قاری تھے, اور ان کے شاگرد جو ہیں ان کا نام ورش ہے. ان کی قرات آپ دیکھیں گے کہ موراکو اور الجیریا میں پائی جاتی ہے. پھر ایک اور روایت ہے جو قالون کی ہے. جیسے نافع کے بھی 2 شاگرد ہیں, ایک ورش ہیں اور ایک قالون ہے. تو یہ جو قالون ہیں یہ لیبیا اور ٹیونیزیا میں ان کی قرات پائی جاتی ہے. تو یہ ایک مختلف قرات. اب آپ مجھ سے سوال کر سکتے ہیں نا کہ وہ اختلاف کیا ہے, وہ میں آپ کو ابھی ایکسپلین کرتا ہوں. لیکن ابھی آپ دیکھ لیں کہ یہ چھپے ہوئے قرآن موجود ہیں, اور یہ جو آپ تصویر دیکھ رہے ہیں نا قرآن کی, یہ زیادہ تر وہ تصویریں ہیں کہ جو عرب میں یعنی سعودی عربیہ نے چھاپی ہوئی ہیں. تو جب سعودی عربیہ کوئی چیز چھاپ دیتا ہے تو اس کا ظاہر مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کی پھر وہ دینی اہمیت بہت بڑھ جاتی ہے. تو یہ ایک قالون کی روایت ہے. اس کے بعد آپ دیکھیے کہ یہ ایک اور روایت ہے, یہ دوری, یہ بھی ایک شاگرد ہیں اور ایک اور بہت بڑے قاری ہیں ابو عمر. تو یہ جو آپ میں سے جو لوگ قرآن مجید کی تاریخ سے کچھ واقف ہیں تو یہ اتنا آپ جانتے ہوں شاید کہ یہ جو 7 بڑے قراء حضرات تھے مختلف علاقوں میں رہے, ان میں سے 3 کوفے میں تھے, اور باقی جو ایک ہیں وہ مکہ, مدینہ, بصرہ اور سیریا میں تھے. تو ان میں جو یا دمشق میں آپ کہہ لیجیے, تو یہ جو جگہ تھی جہاں پہ یہ لوگ رہے ہیں ان میں یہ فیمس ہو گئے تھے. تو جیسے میں نے آپ کو مثال دی, عاصم کی مثال دی آپ کو, میں نے مثال دی حفص جو ان کے شاگرد ہیں, تو اسی طرح سے ابو عمر جو ہیں یہ بھی ایک بہت بڑے قاری تھے. تو ان کی جو قرات وہ منتقل ہوئی ہے وہ ان کے ایک شاگرد سے, وہ ان کا نام دوری ہے. تو یہ بھی آپ دیکھیے کہ اس کی جیسے تصویر سے معلوم ہو رہا ہے کہ یہ انہوں نے چھاپا ہے, اور یہ سوڈان میں یہ پڑھی جاتی ہے. اس کے بعد ایک اور جو قرات ہے جو 5ویں ہے وہ ہشام کی قرات ہے, وہ بھی ابن عامر سے ہے. وہ ابو عمر سے تھی, یہ ابن عامر سے ہے, اور یہ یمن کے حصوں میں پڑھی جاتی ہے. یہ وہی یمن جس کا میں نے آپ کو ابھی تعارف کروایا. تو یہ 5 جو ہیں وہ ورژنز ہیں جو اس وقت چھپی ہوئی موجود ہیں, جن کے بارے میں مقابلے ہوتے ہیں. آپ اگر کبھی موقع آپ کو ملے تو جو ہمارے اہل حدیث حضرات ہیں ان کے ہاں 7 قرات کے جو مقابلے ہوتے ہیں, اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انہوں نے قرآن مجید کو ان ساری ورژن سے یاد کیا ہے. اور مثال کے طور پہ آپ دیکھیے, اگر آپ ان سے کہیں گے کہ سورہ ہمزہ پڑھ کے سناؤ تو وہ آپ کو کہیں گے اچھا جیسے ہمیں یاد ہے وہ تو ہم پڑھیں گے ویل لکل ہمزہ تلمزہ. پھر وہ کہیں گے اچھا جی اسی سورہ کو جب حمزہ نے پڑھا تو ایسے پڑھا, اسی سورہ کو جب ابو عامر نے پڑھا تو ایسے پڑھا. تو جب وہ پڑھتے ہیں تو اس میں لہجے کا فرق نہیں ہوتا صرف, بلکہ الفاظ کا اور تلفظ سے زیادہ جو آپ کہہ لیں اعراب کا فرق ہو جاتا ہے. اعراب کے فرق کی میں آپ کو مثالیں دے دیتا ہوں تاکہ آپ کو اس سے اندازہ ہو جائے کہ یہ کس طرح سے آگے پروسیڈ کرتا ہے. ایک فرق کی نوعیت یہ ہوتی ہے کہ الفاظ میں کمی اور زیادتی ہوتی ہے. تو اب یہ دیکھیے سورہ حدید کی آیت ہے نا, فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ. تو ہمارے قرآن مجید میں ایسا ہی ہے, لیکن جو دوسرے قرآن ہیں وہاں پہ ہوا کا لفظ نہیں ہے, وہاں ہے فَإِنَّ اللَّهَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ. اچھا اسی طرح سے آپ دیکھیے کہ سنگولر اور پلورل, واحد اور جمع میں فرق آ جاتا ہے. ایک آپ نے مثال دیکھی نا کہ الفاظ میں کمی بیشی ہو جاتی ہے. دوسری اس کی مثال یہ ہے کہ جو الفاظ ہیں ان میں واحد و جمع کا فرق آ جاتا ہے. تو یہ دیکھیے کہ یہ سورہ تحریم کی آیت ہے نا, صدقت بکلمات ربہا وکتبہ وکانت من القانتین. یہ کتب ہے اور نیچے آپ دیکھ رہے ہیں دوسری ورژن میں کتاب ہے. تو یہ فرق آ گیا. ظاہر فرق تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ بہت زیادہ فرق نہیں ہے, لیکن بہرحال اس کے نتیجے میں ایک جگہ پہ لفظ کم ہے, دوسرے میں لفظ زیادہ ہے. ایک جگہ پہ لفظ واحد ہے, دوسری جگہ پہ لفظ جمع ہے. تیسری جگہ پہ آپ دیکھیے
کہ جو وربز ہیں، آپ لوگوں میں سے جو یہاں پہ عالم دین کا کورس کر رہے ہیں، جو تھوڑی بہت عربی بھی جانتے ہیں، ان کو معلوم ہے کہ الفاظ کی کیٹیگریز ہوتی ہیں، ان کی جو کیٹیگریز کے لحاظ سے ثلاثی مزید اور ثلاثی مجرد آپ نے پڑھا ہوگا. تو آپ یہ دیکھیے کہ ایک جگہ پہ قرآن مجید میں یقتلون ہے، اگر آپ یہ سورہ اعراف کی آیت 141 دیکھیں، اور دوسری جگہ پہ یقتلون ہے. یقتلون اور یقتلون قریب قریب ہیں، لیکن لفظ کا جو مطلب ہے وہ تبدیل ہو جاتا ہے اس میں. اچھا، چوتھا جو فرق ہے جو ان قرآن مجید میں آپ کو ملے گا وہ اعراب کا فرق ہے، یعنی ڈکلینشنز ان کو آپ کہتے ہیں. تو آپ یہ دیکھیے کہ جس قرآن سے آپ واقف ہیں وہاں پہ الفاظ ہیں حمالۃ، یہ سورہ لہب ہے، حمالۃ الحطب فی جیدہا حبل من مسد. حمالۃ الحطب پہ نصب ہے یعنی زبر ہے، لیکن رفع ہے دوسرے قرآن مجید میں حمالۃ الحطب، جس سے مطلب میں کچھ تبدیلی پیدا ہو جاتی ہے. تو یہ وہ 5 قرآن مجید ہیں جو اس وقت چھپے ہوئے موجود ہیں، جس کی بنیاد پہ لوگ قرآن پڑھ رہے ہیں. اس صورتحال کو دیکھ کے مجھے جانے کا اتفاق ہوا مراکش. میں گیا خاص طور سے انہی چیزوں کو انویسٹیگیٹ کرنے. تو وہاں پہ جتنی تفصیلات معلوم ہوئی، ظاہر ہے جو کچھ انٹرنیٹ پہ اویلیبل تھا آج سے 22-23 سال پہلے، ان علاقوں کی جو انفارمیشن تھی وہ اتنی زیادہ پبلک ڈومین میں نہیں تھی جیسے کہ آپ دیکھیں اب آ گئی بھی ہے. تو میں گیا تھا 2001 میں مراکش. تو اس موقع پہ پھر ان کے جو بڑے بڑے ادارے تھے وہاں پہ، کیونکہ اصل میں نارتھ امریکہ کا یہ، نارتھ افریقہ کا یہ مرکز ہے، موراکو از لائک دا ہب آپ کہہ لیجیے. تو وہاں پہ اساتذہ سے ملاقات ہوئی، وہاں پہ سارے ان کے جو شیوخ سے ملاقات ہوئی. کیروان یونیورسٹی کا آپ نے شاید نام سنا ہو، یہ فیض میں یونیورسٹی ہے. اٹ از دی اولڈسٹ ایور یونیورسٹی، یعنی آکسفورڈ اور کیمبرج بنے ہیں 12ویں سینچری میں، یہ 9th سینچری کی بنی ہوئی ہے. تو اس زمانے کی ہے اور ابھی تک یہ موجود ہے. تو وہاں جا کے اساتذہ سے ملاقات ہوئی اور ان کے اسکالر سے ملاقات ہوئی. انہوں نے کوئی اچھمبے کا اظہار ہی نہیں کیا، بلکہ وہاں پہ ایک رسم ہوتی ہے کہ فجر کی نماز اور مغرب کی نماز کے بعد آپ حلقہ بنا کے بیٹھ جاتے ہیں. اچھا، مراکش میں بہت سارے حفاظ ہیں، بہت ہی زیادہ لوگ حافظ ہیں. تو وہ حلقہ بنا کے بیٹھ جاتے ہیں، اور ان کے ہاں جو رسم ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے 1 مہینے میں قرآن ختم کرنا ہے، وہ ہر مسجد میں. تو جب نماز ختم ہوتی ہے تو وہ حلقہ بنا کے بیٹھ جاتے ہیں. تو آدھا سپارہ وہ پڑھتے ہیں فجر پہ اور آدھا مغرب پہ، تو 1 سپارہ ایک دن میں. تو اسی طرح مطلب حلقہ بنا کے بس وہ اپنی یا میموری سے پڑھ رہے ہوتے ہیں، اور کچھ لوگ نے مصحف کھولے ہوئے ہوتے ہیں. تو میں بھی ان کے پاس بیٹھ گیا، تھوڑا بہت قرآن مجھے بھی یاد ہے. تو میں نے ٹیپ ریکارڈر سینٹر میں رکھ دیا ان سے پوچھ کے، اور اب میں بھی قرآن پڑھ رہا ہوں. جن جن جگہوں سے مجھے یاد ہے وہ بھی قرآن پڑھ رہے ہیں. اچھا، ہر جگہ مجھے محسوس ہوا کہ کئی جگہ مجھے محسوس ہوا کہ میری آواز اسٹینڈ آؤٹ کر رہی ہے، میں کچھ اور پڑھ رہا ہوں، وہ کچھ اور پڑھ رہے ہیں. پھر ظاہر ہے میں نے وہ ریکارڈنگ گھر آ کے بھی دوبارہ سے سنی، وہ میرے پاس ابھی بھی موجود ہے. تو وہ آبویسلی اس کو تو فرق ہونا تھا. آپ اس کی مثال آپ دیکھ رہے ہیں، تو میں نے آپ کو چند مثالیں دی ہیں، ورنہ یہ آپ کو ہر صفحے پہ کوئی نہ کوئی ایسی مثال مل جائے گی قرآن مجید کے. یہ میں آپ کو دکھاتا ہوں اگلا صفحہ قرآن مجید کا. یہ دیکھیے قرآن ایک چھپا ہوا ہے، اس کے اندر یہ اگر آپ مارجنز پہ دیکھیں نا تو یہ مارجنز پہ ویریشنز ہیں. اصل قرآن جس سے ہم واقف ہے یہ وائٹ میں سینٹر میں ہے، یہ جو اصل ہے. کہ جو اختلافات ہیں، اعراب کے اختلافات ہیں، واحد جمع کے ہیں یا الفاظ کی تبدیلی کے ہیں، وہ آپ کو یہاں نظر آ جائیں گے. فرق صرف یہ ہے کہ وہ جو آپ نے پہلے 5 قرآن دیکھے تھے ان میں تو وہ عملاً اس وقت ریسائٹل ہو رہا ہے، یعنی حافظ پیدا ہو رہے ہیں، قرآن وہاں ایسے پڑھا جا رہا ہے، بچوں کو ایسی تعلیم دیا جا رہا ہے، قاری حضرات جو گھر آ رہے ہیں وہ بھی اسی پہ قرآن پڑھا رہے ہیں. یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں پیج، یہاں اس میں اتنا فرق صرف ہے کہ یہ جو ان کو ہم کہتے ہیں قرآن مجید کی جو مختلف قراءات ہیں یا ان کو ہم ویریئنٹ ریڈنگز کہتے ہیں، یہ ہر جگہ ضروری نہیں کہ پڑھائی جا رہی ہوں، لیکن یہ تفسیری کتابوں میں موجود ہیں، فقہ کی کتابوں میں موجود ہیں، حدیثی کتابوں میں موجود ہیں. یعنی یہاں یہ کہا جاتا ہے کہ بھئی قرآن مجید آپ ایسے بھی پڑھ سکتے ہیں. پچھلی جو 5 ورژنز تھیں، جو مطلب پہلا پوائنٹ نمبر 1 تھا وہ یہ تھا نا کہ وہ تو عملاً پڑھا جا رہا ہے، یعنی وہاں تو فزیکلی ان علاقوں میں وہ جو 12 ممالک ہیں وہاں وہ قرآن رائج ہے، اور ان کو ویسے ہی جیسے ہم یہاں قرآن کو پڑھتے پڑھاتے ہیں، ریسرچ کرتے ہیں، حتیٰ کہ تفسیر لکھتے ہیں. بعض تفسیریں ہیں جو انہی قرآن پہ لکھی گئی ہیں خاص. یہ جو دوسرا سوال ہے، جس کے نتیجے میں یہ سوال یہ پیج آپ کے سامنے آئی، وہ اصل میں یہ ہے کہ یہ ساری ریڈنگز عملاً ہو سکتا ہے کہیں نہ پڑھی جا رہی ہوں، لیکن ان کے بارے میں اجازت ہے کہ اگر آپ چاہیں تو قرآن کو ایسے بھی پڑھ سکتے ہیں. تو فرق سمجھیے نا، پہلے میں یہ ہے کہ پڑھا جا رہا ہے، دوسرے میں یہ ہے کہ آپشن دے دی گئی ہے. اچھا، اگر آپ آپشن دیکھیں تو یہ قرآن کا ایک صفحہ ہے، تو اگر آپ گنتی کریں تو آپ کو لگ بھگ 11-12 نظر آ جائیں گے فرق. یہ ایک پیج ہے، تو اس قرآن کے تقریباً 500 پیجز ہیں. اگر آپ اس کو ملٹیپلائی کر لیں تو آپ اس اندازہ لگا لیں گے 500 ضرب 10 تو 5000 تقریباً. تو 5000 ڈفرینسز آپ کو نظر آ رہی ہیں. میں آپ کو بلکہ ایک رف ایسٹیمیٹ بتا رہا ہوں. اس کا اصل میں مطلب پھر یہ ہے کہ آپ اصل میں قرآن مجید کے بارے میں
ایک ہم جو آیت پڑھتے تھے کہ انا نحن نزلنا ذکر و انا لہ لحافظون، کہ ہم نے قرآن نازل کیا اور ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں، تو ایک سوال پیدا ہو جاتا ہے کہ وہ حفاظت سے کیا مراد ہے، یعنی وہ کیا ایک عمومی حفاظت ہے جس میں مطلب کو ایک لحاظ سے پرزرو کر لیا گیا ہے اور ٹیکسٹ کے اندر یہ ویریشن جو ہیں وہ جائز کر دی گئی ہیں. سو اس کے اندر آپ اگر سوال یہ کریں گے کہ بھئی اگر یہ ان ویریشنز کو مان لیا جائے تو کیا کہیں ایسا بھی ہے کہ قرآن مجید کے مفاہیم میں کوئی ڈراسٹک فرق پڑتا ہے؟ تو چند ایک جگہیں ہیں جہاں پہ بالکل ڈراسٹک فرق پڑتا ہے. وہ میں اس وقت ان کی تفصیل میں تو نہیں جاؤں گا، میں آپ کو اشارہ کر دیتا ہوں تو آپ ان کو کنسلٹ کر سکتے ہیں تفسیری کتابوں میں. مثلا میراث کی آیات میں اگر آپ قرآن مجید پڑھیں گے تو یہ جو ویریشن ہے وہ اتنی زیادہ ہے کہ اس کے نتیجے میں حصوں میں فرق ہو جاتا ہے. یعنی یوسی بہا اودین اور یوسا بہا اودین، ایک جگہ پہ کلالہ کی جو آیات آتی ہیں، آپ نے شاید سنا ہو ان آیات کا جو وہ حصہ ہے، تو وہاں پہ قرآن مجید کو اگر آپ ایک طرح پڑھیں گے تو ایک اور مطلب نکل آئے گا اور حصے اور ہو جائیں گے، دوسری طرح پڑھیں گے تو اور ہو جائے گا اور حصے بالکل اور ہو جائیں گے. اسی طرح سے آپ یہ دیکھیے کہ سورہ نساء کے اندر جو وضو کی آیات ہیں، اگر آپ ان کو ایک طرح پڑھیں گے، یعنی جس طرح سے ہم پڑھتے ہیں بر صغیر میں یا 97% لوگ ہیں، تو اس کے نتیجے میں آپ کو وضو میں پاؤں دھونے ضروری ہیں. ظاہر ایک مرتبہ دھوئیں گے آپ، اس کے بعد چاہے آپ وضو میں مسح کر لیں. لیکن اگر آپ دوسری طرح پڑھیں، جیسے کہ نارتھ افریقہ میں قرآن رائج ہے، تو وہاں پہ سرے سے آپ قرآن کو دھونے کی ضرورت نہیں ہے. آپ صرف پہلی مرتبہ بھی مسح کر لیں، آپ نے موزے پہنے ہوئے ہیں، آپ موزے پہ مسح کر لیں تو وہ بھی کافی ہو جائے گا. یہ یعنی دو ایک سگنیفیکنٹ ڈفرینسز ہیں. لیکن اس کے علاوہ بھی چھوٹے چھوٹے ڈفرینسز ایسے ہیں جس کے نتیجے میں ہمارے ہاں پھر ایک اور خیال یہ پیدا ہوا کہ یہ جو قراءت ہے نا، یہ اصل میں اجتہادی ہیں. یعنی ٹیکسٹ جو ہے نا، اسکیلیٹل ٹیکسٹ بغیر اعراب کے یہ تو محفوظ ہے، لیکن آپ اس کو اس طرح بھی پڑھ سکتے ہیں، اس طرح بھی پڑھ سکتے ہیں. اچھا، اس جیسے یہ دروازہ کھلتا ہے اس کا پھر نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ہمارے ہاں جو مستشرقین ہیں انہوں نے یہ کہا کہ اگر یہ ایسے ہے تو ہم پھر اس سے کوئی بہتر ریڈنگ بھی سجیسٹ کر سکتے ہیں. آپ جس طرح قرآن پڑھ رہے ہیں اس میں اگر اعراب کو اگر آپ ایسے کے بجائے ایسے پڑھ لیں گے تو جو اب یہ اٹ میکس مور سینس وہ کہیں گے. تو پھر کئی ان کے محققین نے قرآن مجید کی ریڈنگز کے اندر یہ کہا کہ بھئی اگر آپ نے ریڈنگز کے اندر یہ ویریشنز جو ہیں جو آپ کہتے ہیں پائی جاتی ہیں، تو آئیے ہم ذرا اس سے ایک بہتر آپ کو سجیسٹ کر دیتے ہیں. تو وہ دروازہ کھل گیا جس کے نتیجے میں اصل میں قرآن مجید کا جو ایک ٹیکسٹ ہے نا، اس کو ہم کہتے ہیں انگریزی میں فلوئڈ بن گیا، فلوئڈ ٹیکسٹ بن گیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس اسکیلیٹل ٹیکسٹ پہ جو مرضی اعراب لگائیں، نصب لگا دیں. جیسے حمالۃ الحطب بھی پڑھ دیا، حمالۃ الحطب بھی پڑھ دیا. اگر اسی طریقے سے اگر آپ نے صدقت بکلمات ربہا بھی پڑھ دیا اور وکتب ہی پڑھ دیا، وکتاب ہی پڑھ دیا، تو ان میں سے آپ کسی کو بھی پریفر کر سکتے ہیں. تو لوگوں نے یہ پھر کام کرنا شروع کر دیا اور اس کے نتیجے میں پھر وہ جو ٹیکسٹ کی حفاظت ہے یا ٹیکسٹ کا جو ایک اس کی جو یہ حیثیت ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کو میزان بنایا ہے، بتایا کہ بھئی قرآن مجید میں ہر چیز تولی جائے گی. تو جیسے ہی اس کا ٹیکسٹ کو آپ فلوئڈ کر دیتے ہیں، ٹیکسٹ کے اندر یہ ویریشن گوارا کر لیتے ہیں، تو اب وہ چیز جو ہے اسے کہتے ہیں نا کہ اجتہاد کے رستے سے بھی کھل گئی. اگرچہ اجتہاد کے رستے کو ہماری اکثریت نے قبول نہیں کیا. انہوں نے کہا جی کہ یہ جو قراتیں ہیں یہ ہم ایسا نہیں ہے کہ آپ جس طرح چاہیں پڑھ دیں تو ہم مان لیں گے. یہ ہم ان کی 3 شرائط ہیں جن کی بنیاد پہ ہم مانیں گے. ایک شرط یہ ہے کہ کسی صحابی نے پڑھی ہو. ایسا نہیں کہ بھئی آپ الٹپ کوئی نئی کہہ دیں گے ایسے پڑھنا ہے، نہیں، ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ کسی صحابی نے اس طرح سے وہ آیت سنی ہو، نمبر 1. دوسرا انہوں نے کہا کہ جو حضرت عثمان کے جو مصاحف تھے جو انہوں نے کاپی کر کے مختلف علاقوں میں بھیجے، جو آپس میں مختلف تھے، ان میں سے کسی ایک مصحف سے مطابقت رکھتی ہو وہ قرات. اور تیسری یہ کہ وہ عربی زبان کے لحاظ سے ایک صحیح جگہ پہ ہونی چاہیے. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آپ عربی اس کی غلط ہو. تو انہوں نے کہا یہ 3 شرائط جس قرات میں بھی پائی جائیں گی اس پر ہم نماز پڑھ سکتے ہیں. وہ قرات جو ہے وہ قابل قبول ہے اور اس قرات کا جو حیثیت ہے وہ وہی ہے جو قرآن مجید کی ہے. سو انہوں نے یہ اب آپ کے سامنے جو وہ جو ویریشنز آ رہی ہیں نا یہ ساری، تو یہ ایسے نہیں ہیں کوئی اجتہادی ہیں. یہ ہیں کہ کسی صحابی نے ایسے پڑھا ہے. اور مصحف عثمانی جو ہے، جو کہ حضرت عثمان کے زمانے میں قرآن مجید کی کاپیز جب کرائی گئی نا، تو ہم اس کو کہتے ہیں مصاحف عثمانیہ. یعنی انہوں نے اپنے زمانے میں اس کی کاپیز کو مختلف علاقوں میں بھیجا. کچھ لوگ کہتے ہیں 5 کاپیز تھیں، کچھ لوگ کہتے ہیں 6 تھیں. تو ان 6 جو تھیں وہ آپس میں فرق تھیں. تو انہوں نے یہ کہا کہ بھئی چلو کسی ایک سے مطابقت رکھتی ہوگی تو ہم قرآن مجید کو قبول کر لیں گے. مثلا یہ آپ دیکھیے نا کہ کسی ایک میں قتلہ تھا، کسی دوسری میں قتلہ تھا. تو انہوں نے کہا کہ چلو کسی ایک سے بھی اگر مطابقت رکھتی ہے ون آف دی عثمانک کوڈسز تو ہم اس کو ایکسیپٹ کر لیں گے. تو یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں ویریشن، اس میں یہ التزام ہے کہ یہ کسی نہ کسی صحابی نے پڑھی ہیں اور یہ کسی ایک مصحف عثمانی کے مطابق ہیں.
اور ان کی عربی درست ہے. تو اس وجہ سے وہ جو اجتہاد والا معاملہ ہے وہ تو ہماری اکثریت امت نے ایکسیپٹ نہیں کیا, لیکن ایک مائنر گروپ رہا ہے, مائنورٹی میں گروپ رہا ہے. اور زمخشری کا اگر آپ نے نام سنا ہو, جو ایک بہت فیمس مفسر ہیں, وہ یہی سمجھتے ہیں کہ قرآن مجید جو قرأتیں ہیں نا اجتہادی ہیں. اس میں یہ ضروری نہیں ہے کہ کسی ہم صحابی کا بھی ریفرنس دیں کہ انہوں نے ایسے پڑھا ہے, ہم خود بھی اس میں اس کو کر سکتے ہیں. تو اس کے نتیجے میں آپ دیکھیے کہ جو قرآن کی جو حیثیت ہے جو ہم دیتے ہیں, یہ ایسی کتاب ہے کہ جس میں آپ جو میزان ہے, جو فرقان ہے, جس میں آپ تول کے اصل میں باقی چیزوں کے بارے میں فیصلہ کر سکتے ہیں. تو یہ ایک شدید اس پہ ڈینٹ پڑتا ہے کہ اگر قرآن مجید کی نسخے بھی ایک سے زیادہ ہیں, اس کی جو ریڈنگز جو جائز ہیں وہ بھی ایک سے زیادہ ہیں, اور ان کے بارے میں اگرچہ آپ نے معیار بنا دیا ہے, لیکن بہرحال اس معیار کو اگر وہ پورا اترتی ہیں تو پھر وہ قرآن ہے. یہ دوسرا سوال تھا جو میرے سامنے آیا. تیسرا سوال جو سامنے آیا وہ یہ ہے کہ قرآن مجید جو ہمارے سامنے ہے, بہت ساری حدیثیں یہ بیان کرتی ہیں کہ وہ مکمل نہیں ہیں. یعنی اس کے اندر کچھ آیتیں تھیں جو موجود تھیں اور نکال دی گئیں, اور ان کا حکم باقی ہے لیکن وہ آیتیں قرآن میں نہیں ہیں. اور کچھ وہ آیتیں تھیں کہ جو سرے سے ہی قرآن مجید میں نہیں ہیں اور وہ قرآن سے باہر ہیں, لیکن ان کا اطلاق جو ہے وہ آج بھی ہوگا. تو اس کی آپ کو میں اگر مثال دوں, بہت ساری مثالیں ہیں. یہ آپ دیکھیے, یہ ایک روایت ہے ابن ماجہ کی, تو میں صرف اس کی ترجمہ پڑھ رہا ہوں کہ, اور حضرت عمر سے ہے, کوئی معمولی نہیں روایت ہے, حضرت عمر جیسے صحابی سے ہے. وہ کہتے ہیں کہ I fear that time will pass over people until someone will say I do not find the verse of stoning in the book of God. کہ میں جو ہے آیت رجم کو, یعنی وہ کہتے ہیں کہ مجھے اس چیز کا خدشہ ہے کہ لوگوں پہ بہت سارا ٹائم گزر جائے گا اور وہ لوگ یہ کہیں گے کہ بھئی جو آیت رجم تھی یہ تو قرآن مجید میں ہے ہی نہیں. So in this way people will be led astray by abandoning a directive from among the directives of God. چنانچہ وہ ظاہر ہے کہ اس کے نتیجے میں وہ کہیں گے کہ یہ اگر آیت نہیں ہے تو ایک بہت بڑا حکم جو ہے وہ قرآن سے نکل جائے گا. سو اب وہ کہتے ہیں کہ bear in mind that stoning is the rightful punishment for a married person who has committed adultery and it is established through evidence or pregnancy or confession. تو اب وہ کہتے ہیں کہ یہ جو رجم کی سزا ہے یہ مت ذہن میں نہ لے کے آئیں, اگر یہ آیت قرآن میں موجود نہیں ہے اور یہ نکال دی گئی ہے تو اس کے نتیجے میں آپ یہ نہ سمجھیں کہ وہ سزا ختم ہوگی. ہے سزا تو وہ ہے, اب وہ صرف قرآن, وہ آیت قرآن میں موجود نہیں ہے, لہٰذا جس نے بھی زنا کیا ہے تو اس کو یہ سزا دی جائے گی, اور اس کا جو بھی اس کا پروف جیسے بھی اسٹیبلش ہوتا ہے, چاہے وہ وٹنس سے اسٹیبلش ہو جائے گا, چاہے وہ حمل سے اسٹیبلش ہو جائے, اور چاہے وہ اقرار سے سیلف کنفیشن سے ہو جائے. اب وہ کہتے ہیں وہ آیت کیا ہے, وہ کہتے یہ حضرت عمر کہہ رہے ہیں, وہ کہتے ہیں یہ آیت وہ یہ ہے کہ الشیخ والشیخۃ اذا زنیا فرجموہما البتۃ. تو اس کا ترجمہ میں وہ کر رہا ہوں کہ جو ہمارے ہاں عام طور سے کیا جاتا ہے, اور وہ یہ کہتے ہیں کہ necessarily stone to death the married man and the married woman guilty of adultery. یہ وہ کہتے ہیں یہ آیت تھی الشیخ والشیخۃ اذا زنیا فرجموہما البتۃ, کہ جو قرآن کی آیت تھی. بعض روایات میں آتا ہے کہ یہ سورہ احزاب کے اندر تھی, اور اب یہ قرآن سے باہر ہے. باہر تو ہے لیکن اس کی حیثیت اب قرآن کی ہے. اس کو وہ ایک خاص نام دیتے ہیں, اور وہ نام یہ ہے منسوخۃ تلاوہ دون الحکم. یہ عربی کا ایک ٹرم ہے. منسوخ تلاوہ کا مطلب ہے تلاوت اس کی منسوخ ہو گئی ہے قرآن سے, اب اٹس نو لانگر ان دا قرآن دون الحکم, لیکن حکم منسوخ نہیں ہوا, حکم موجود ہے. یعنی آیت حدیث میں موجود ہے یہ آیت, لیکن اس کو اب آپ نے اس کا جو حکم ہے وہ باقی ہے. تو یہ اس آیت کے بارے میں ہے. اچھا یہ تو ایک مثال ہے, ایک اور بھی آپ کو مثال دیتا ہوں. یہ ہے سکلنگ ورس, یعنی جو رضاعت کی آیتیں ہیں نا, جس میں آپ خواتین بچوں کو دودھ پلاتی ہیں, اس کے بارے میں آپ دیکھیے. یہ جو روایت ہے یہ حضرت عائشہ سے ہے, یعنی وہ حضرت عمر سے تھی, یہ حضرت عائشہ سے ہے. اور آپ دیکھیے کوئی معمولی خاتون وہ بھی نہیں ہے, معمولی صحابی وہ بھی نہیں ہے. وہ جو آیت ہے وہ میں ترجمہ پڑھ رہا ہوں کہ یہ امرا reported from Aisha that she stated among that was revealed in the Quran was that 10 known suckling drops of milk of a child will make him a foster son and hence make him prohibited to marry. Later this was abrogated, a verse which mentioned 5 known drops, یعنی اس سے وہ abrogate ہوئی ہے. God's messenger died and the verse which mentioned these 5 drops was among what was being read from the Quran. یعنی یہ جو وہ کہتے ہیں کہ 10 اگر آپ قطرے خاتون کسی بچے کو پلا دے تو اس سے اس کی حرمت واقع ہو جاتی ہے. مطلب یہ کہ آپ کو وہ رضائی بیٹا بن جاتا ہے. وہ کہتے ہیں بعد میں یہ آیت منسوخ ہو گئی, اور جو نئی آیت اتری وہ یہ تھی کہ نہیں 5 نہیں, اب 10 نہیں 5, اگر 5 قطرے بھی ایک خاتون نے کسی بچے کو پلا دیے تو اب وہ اس کا رضائی اولاد بن گئی. تو حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ وَهُنَّ فِيمَا يُقْرَأُ مِنَ الْقُرْآنِ. یہ اگر آپ تھوڑی بہت بھی جانتے ہیں, اس کا مطلب یہ کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم وفات ہوئی, دیکھیں فَتُوُفِّيَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, جب ان کی وفات ہوئی وَهُنَّ فِيمَا يُقْرَأُ مِنَ الْقُرْآنِ, تو یہ قرآن مجید میں موجود تھیں اور پڑھی جاتی تھیں. یعنی 5 قطروں سے رضاعت
کا واقع ہو جانا، یہ والی آیت، وہ آیت کا انہوں نے نام نہیں لیا، مطلب آیت کو انہوں نے عربک میں پڑھا نہیں، وہ کہتے ہیں یہ والی آیت موجود تھی، اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی ہے تو یہ آیت قرآن میں تھی. اب ہمیں یہ معلوم ہے کہ قرآن میں تو ایسی کوئی آیت ہے ہی نہیں، لیکن عائشہ یہ کہتی ہیں کہ یہ آیت موجود تھی اور ہم بہرحال اس آیت کو پڑھتے تھے. تو یہ ظاہر ایک دوسرا سوال پیدا کرتی ہے کہ قرآن مجید جو ہمارے پاس ہے اس کے بارے میں احادیث میں سے ایک جو دو بہت بڑے صحابی ہیں، حضرت عائشہ اور حضرت ابوبکر، حضرت عمر، اور یہ میں نے آپ کو دو کی مثال دی، اگر آپ اس میں مثالیں دیکھنا چاہیں تو میری کتاب میں نے وہ جمع کر دی ہیں کہ اس بہت ساری اور مثالیں ہیں کہ یہ آیتیں قرآن مجید میں موجود نہیں ہیں، پہلے یہ تھیں اور یہ نکال دی گئیں. جو پہلی آیت ہے اس کے بارے میں تو وہ شد و مد سے کہتے ہیں کہ یہ آیت وہ ہے کہ جس کا حکم باقی ہے. اس کے بارے میں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ حکم اس طرح سے باقی ہے کہ اب تفسیر کے طور پہ ہم اس آیت کو لیں گے. یعنی تفسیر کا مطلب کیا ہے کہ اگر آپ نے کسی کے بارے میں پوچھنا ہو کہ بھئی رضاعت کب واقع ہوتی ہے، آپ رضائی ماں کب بن جاتی ہیں، تو آپ کہیں گے دیکھیں یہ اب قرآن مجید کی ایک آیت تھی جو اب منسوخ ہو گئی ہے یا اس وقت قرآن مجید میں نہیں ہے، تو ہم اس سے گائیڈنس لے سکتے ہیں کہ بھئی 5 قطرے سے اب وہ واقع ہو جاتی ہے. تو وہ اس کو کہتے ہیں کہ اس کو تفسیری نوعیت کی، ایک شرح کی نوعیت کی وہ چیز مان لیں گے. تو یہ وہ سوال تو ظاہر ہے جس کے نتیجے میں پھر ایک اور قرآن مجید پر ایک حملہ ہوتا ہے، یا یوں سمجھ لیجئے کہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ جو ہمارے پاس قرآن مجید ہے اس کے بارے میں وہ جو حاملین قرآن ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ نامکمل. چوتھا جو سوال سامنے آیا وہ یہ تھا کہ قرآن مجید کے اندر تو اسپیلنگ مسٹیکس بہت ساری ہیں، یعنی جگہ جگہ، اور یہ تو آپ آج بھی کسی بھی قرآن کو اٹھا کے دیکھیں گے تو بھرمار ہیں اسپیلنگ مسٹیکس کی. اسپیلنگ مسٹیکس کا کیا مطلب ہے کہ الفاظ زائد پڑ گئے ہیں، یعنی اور اگر آپ کو پتہ ہو کہ جو واولز ہوتے ہیں تو اور ان کے ساتھ جو کانسوننٹس ہوتے ہیں تو آپ یہ دیکھیے گا کہ الف، واو اور یا، یہ تینوں الفاظ آپ کو قرآن مجید میں جا بجا زائد ملیں گے. آج بھی کسی قرآن کو آپ اٹھا کے دیکھیے کہ اسکرپٹ کچھ اور کہہ رہی ہے اور آپ بول کچھ اور رہے ہیں. مثلا آپ دیکھیے یہ میں آپ کے سامنے سورہ نمل ہے، اس کی جو یہ آیت ہے 21 نمبر آیت، اس کو ابھی بھی آپ کسی بھی جتنے بھی یہاں قرآن پڑھیں کسی کو بھی اٹھا کے دیکھیں تو یہ دیکھیں الف ایک زیادہ پڑا ہوا ہے، اور یہ آپ یہ جو الف دیکھ رہے ہیں نا اس پہ انہوں نے ایک نشان لگایا ہوا ہے یہ بتانے کے لیے کہ زائد ہے. تو ہمارے ہاں ان لوگوں نے کام یہ کیا کہ جتنے بھی الفاظ جو زیادہ ہو گئے تھے نا قرآن مجید میں یا غلط لکھے گئے ہیں ان پر ایک گول دائرہ لگا دیا اور یہ کہا کہ دیکھیے یہ غلطی ہے ہو گئی ہے صحابہ سے، اور ہم اس کو بولیں گے، مطلب بولیں گے تو ہم وہی جو ہمیں یاد ہے لیکن ہم پڑھیں گے نہیں اس کو. اگر ہم اس کو پڑھیں گے تو مطلب الٹا ہو جائے گا. اب دیکھیے یہ اسی کو دیکھ لیجئے کہ لا اذبحنہ او لیأتینی بسلطان مبین، یہ وہ واقعہ ہے سورہ نمل کا کہ جہاں وہ جو ہدہد ہے نا، ہدہد کے بارے میں حضرت سلیمان نے کہا تھا کہ وہ حاضر نہیں ہے، کدھر گیا ہے؟ تو انہوں نے کہا جی کہ وہ کسی جگہ کی خبر لینے گیا ہوا ہے. تو انہوں نے کہا کہ اس کو بلاؤ، لأعذبنہ عذابا شدیدا، میں اگر وہ نہیں آتا تو یا تو اس کو میں بہت زیادہ پانش کروں گا اور یا پھر میں اس کو ذبح کر دوں گا. لیکن اگر آپ اس الف کو ڈسریگارڈ نہ کریں تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ میں اس کو ذبح نہیں کروں گا. لا ہے نا، ایک ہے لأذبحنہ، لأذبحنہ کا مطلب ہے لازماً ذبح کر دوں گا، لیکن اگر آپ الف ایڈ کرتے ہیں اس کا مطلب میں اس کو بالکل ذبح نہیں کروں گا. تو یہ اپوزٹ مطلب نکل آتا ہے. اب ظاہر ہے کہ یہ قرآن مجید کی چونکہ قرأت محفوظ ہوئی ہوئی ہے حافظے میں، تو حافظے میں تو لأذبحنہ ہے، لأذبحنہ کا مطلب ہے لازماً ذبح کروں گا. تو اب وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں جو الف غلطی سے زیادہ لکھا گیا ہے لہٰذا ہم اس پہ ہم نے یہ نشان لگا دیا کہ سپرفلوئس ہے، ایکسٹرا ہے، اس کا تلفظ نہیں ہم نے کرنا. تو اس کے اندر آپ یہ دیکھیے کہ اس کا یہ نتیجہ یہ نکلا کہ قرآن مجید کے اندر جو اتنی زیادہ اسکرائبل ایررز تھے اس کے بارے میں سوال پیدا ہوا کہ بھئی اصل میں جو لکھی ہوئی چیز محفوظ ہوتی ہے، یہ جو بولی ہوئی چیز ہے یہ تو آپ بھول جاتے ہیں. تو جو ہمارے جو کرٹکس ہیں، مستشرقین ہیں، انہوں نے کہا یہ آپ نے الٹی گنگا بہا دی ہے. آپ کہتے ہیں کہ ہم اپنی قرأت کا اعتبار کریں گے، ہم کہتے ہیں کہ نہیں ہم لکھی ہوئی چیز کا اعتبار کریں گے، وہ لکھی ہوئی چیز تو زیادہ مستند ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ کیوں ہم یہ کہیں کہ لأذبحنہ، یہ تو اصل میں لا اذبحنہ ہے، یہ تو آپ کو لکھی ہوئی قرآن لکھی ہوئی چیز کہہ رہی ہے. تو وائی شوڈ وی بلیو ان واٹ یو آر ایکچولی ریسائٹنگ، یو ول بلیو ان واٹ ہیز بین ریٹن. تو لأذبحنہ کے بارے میں ظاہر سوال پیدا ہو گیا. نتیجہ یہ نکلا کہ ایک یہ بحث پیدا ہوگی کہ جہاں یہ زائد الفاظ پڑھ گئے ہیں، یعنی ایکسٹرا پڑھ گئے ہیں، اس میں جو ایکسٹرا پڑھا ہوا ہے وہ ٹھیک ہے یا جو وداؤٹ ایکسٹرا آپ زبانی آپ کو یاد ہے وہ ٹھیک ہے. یعنی ایک عظیم الشان. اچھا اگر آپ قرآن مجید کو اس نگاہ سے پڑھیں گے، ظاہر ہے ہم بعض دفعہ اس نگاہ سے نہیں پڑھتے، ابھی بھی یہ تاج کمپنی قرآن ہے، تو جہاں جہاں یہ ایکسٹرا الفاظ ہیں اور یہ 3 ہیں الف، واو اور یا، وہاں ہر جگہ پہ آپ وہ گول دائرہ دیکھیں گے. اچھا اسی طرح سے دیکھیے اس کی جو اور ایک مثال ہے سورہ آل عمران میں، یہاں پہ بھی ایگزیکٹلی وہی ہے، وَلَئِن مُتُّمْ أَوْ قُتِلْتُمْ لَإِلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ.
یعنی چاہے تم مارے جاؤ چاہے تم قتل کیے جاؤ تمہیں لازماً اللہ ہی کی طرف پلٹایا جانا ہے. یہ اس کا ترجمہ ہے اگر آپ اس کو پڑھیں لا الی اللہ تحشرون. لیکن اگر آپ لا پڑھ دیں یعنی جو الف ہے نا لام کے ساتھ جیسے کہ اس وقت لکھا ہوا موجود ہے تو اس کا ترجمہ یہ ہوگا کہ چاہے تم مارے جاؤ چاہے تم قتل کیے جاؤ تم ہرگز اللہ کے پاس نہیں لوٹائے جاؤ گے, ہرگز نہیں لوٹائے جاؤ گے. لا لکھا ہوا نا تو مطلب الٹ ہو گیا. اگین یہاں پہ یہ ایک انیملی پیدا ہو جاتی ہے کہ ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ اللہ طرف کے ہم نے جمع ہونا ہے. آیت جو لکھی بھی ہے یعنی جتنے بھی آپ کے پاس اس وقت تفسیریں قرآن تاج کمپنی کے یا دوسرے چھپے ہوئے ہیں سوائے جو چند ایک عربوں نے لکھے ہیں وہاں آپ کو تھوڑا فرق نظر آئے گا لیکن یہ ایسے ہی ہے. اچھا ابن خلدون نے 8ویں صدی میں یہ ایک تحریک چلائی. انہوں نے کہا کہ اگر صحابہ سے یہ غلطیاں ہو گئی ہیں جہاں پہ یہ اسکرائبل ایررز ہیں ہم ان کو درست کیوں نہ کر دیں. بھائی انسان تھے تو جہاں جہاں الف زیادہ پڑ گیا جہاں جہاں واو زیادہ پڑ گیا جہاں جہاں یہ زیادہ پڑ گیا کیونکہ وہ بامطابق کے حفظ ہیں نہیں ہیں تو ہم جہاں جہاں وہ حفظ کے مطابق نہیں ہیں ان کو ہم ڈیلیٹ کر دیتے ہیں. انہوں نے اپنی طرف سے بہت کوشش کی لیکن ان کو اتنا برا بھلا کہا گیا اور ان کو بہت زیادہ کنڈیمنیشن فیس کرنی پڑی جب انہوں نے ان کو جب یہ بتایا گیا کہ بھئی ہم یہ تو نہیں کر سکتے, یہ تو بے ادبی ہو جائے گی کہ ہم لکھی ہوئی چیز کو ڈیلیٹ کر دیں. ہاں ہم اس پہ انڈیکیٹ کر دیتے ہیں کہ یہ اس کو آپ پڑھیں نا. خیر انہوں نے اپنی طرف سے جو آواز اٹھائی تھی وہ بالکل صدا بصہرا ثابت ہوئی. اچھا میں آگے مثالیں نہیں دے رہا, آپ یہ ظاہر ہے بہت ساری مثالیں یہ آپ کے پاس کسی وقت پریزنٹیشن اگر آپ اس کی لے سکتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں لیکن ایک انٹرسٹنگ مثال میں آپ کو اس لیے دینا چاہ رہا ہوں کہ اس میں یعنی ہنسی بھی آتی ہے رونا بھی آتا ہے. یہ سورہ زاریات کی 47 نمبر آیت ہے, اس کے آپ نے پڑھی ہوگی اکثر اس میں ہے نا کہ وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ. یعنی اس کا ترجمہ یہ ہے کہ آسمان کو ہم نے بنایا اپنے ہاتھ سے اور ہم بہت وسعت والے ہیں. یہ عام ترجمہ ہے اس کا. اب یہاں دیکھیے کہ یہاں پہ عید میں نا 2 یہ پڑ گئی ہیں. اس وقت بھی آپ قرآن اٹھا کے دیکھیں گے نا ہر جگہ پہ 2 یہ ہیں. اچھا ید ہے اصل میں اردو کا لفظ, اس کی جمع عید ہے. تو اب یہ وہ رازی نے مثال کے طور پہ اگر آپ کبھی نکال کے دیکھیں نا تفسیر کبیر جو ہے یہاں پڑھی ہوئی ہے تو اب سوال ہی پیدا ہو گیا کہ یہ 2 یہ کیسے پڑ گئی ہیں. یہ تو اسپیلنگ کی اتنی ایک بلیٹنٹ ایرر ہے. تو انہوں نے کہا کہ یہ اللہ میاں کا اپنا ہاتھ ہے وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ, ہم نے اپنے ہاتھ سے سما یا اس آسمان کو بنایا. تو اللہ میاں کا ہاتھ ہے تو اس میں اس لیے 2 یہ ہیں. عام ہاتھوں میں ایک یہ ہے یعنی ایک مزے کا خیز انہوں نے تعویل کی لیکن ان کو کرنی اس لیے پڑی کہ کیا کرتے وہ لکھا ہوا تو ایسے ہی موجود ہے تو بجائے اس کے کہ کوئی اور اس کا ایک معقول کوئی وہ سجیسٹ کرتے ہیں وہ پھنس گئے. انہوں نے کہا کہ یہ چلو مان لیتے ہیں لیکن یہ اللہ میاں کا ہاتھ ہے جو باقیوں کے ہاتھوں ایک باقیوں کا ہاتھ جو ہے اس میں ایک یہ ہوتی ہے اور اللہ کا ہاتھ ذرا بڑا ہاتھ ہے. یہ آپ اس میں ملاحظہ کر سکتے ہیں. یہ میں آپ کی مثالیں اور نہیں دے رہا. واو کی بھی اسی طرح سے مثال ہے سأریکم دار الفاسقین. اس طرح کی آپ کو نظر آئے گا کہ اسکرائبل ایررز آج موجود ہیں قرآن مجید میں اور ہم صرف اس بنیاد پہ اس کو رد کر دیتے ہیں. ہم یہ کہہ دیتے ہیں کہ بھئی یہ اورل ٹرانسمیشن کے مطابق نہیں ہے. یہ تیسرا سوال. چوتھا سوال تھا. 5واں سوال جو سامنے آیا وہ یہ تھا کہ حضرت عثمان نے آپ کو پتہ ہے نا یہ بڑی عام زبان زدہ عالم بات ہے کہ اپنے زمانے میں انہوں نے قرآن مجید کے 4 یا 5 نسخے پریپیئر کیے اور انہوں نے مختلف اپنے امپائر کے گوشوں میں ان کو بھیج دیا تھا تاکہ لوگ اگر غلط پڑھ رہے ہیں تو اسی کو دیکھ کے پڑھیں. اب ہماری جتنے بھی سورسز ہیں وہ یہ بتاتی ہیں کہ حضرت عثمان نے جو کاپیز بنائیں وہ بنائی ہیں حضرت حفصہ کے نسخے کو سامنے رکھ کے. حضرت حفصہ کا نسخہ کون سا ہے جو حضرت ابوبکر کے زمانے میں بنایا گیا یا نقل کیا گیا یا اس کو انسکرائب کیا گیا. تو وہ جب انہوں نے دیکھا کہ ان کے زمانے میں لوگ اختلاف کر رہے ہیں انہوں نے حضرت حفصہ سے کہا کہ آپ وہ ذرا جو آپ نے کمپائل کیا تھا اپنے والد صاحب کے زمانے میں یعنی ان کے والد صاحب نے کمپائل کروایا تھا زید بن ثابت سے لیکن وہ ہوتے ہوتے حضرت حفصہ کے پاس آ گیا تھا. اس کی بھی تاریخ آپ نے پڑھی ہوگی کہ حضرت ابوبکر کے پاس وہ رہا, ان کی وفات کے بعد حضرت عمر کے پاس آ گیا اور حضرت عمر جب وفات ہوئی تو انہوں نے اپنی بیٹی حفصہ کو دے دیا. تو یہ جب تک حضرت عثمان کا زمانہ آیا تو حضرت حفصہ کے پاس تھا. تو انہوں نے حضرت حفصہ سے ریکویسٹ کی کہ جی اس وقت قرآن میں اختلاف ہو رہا ہے تو آپ وہ نسخہ دے دیجئے, میں کاپیز تیار کر کے نا اس کو تقسیم کرنا چاہتا ہوں. اب ظاہر ہے ہماری تو ذہن میں یہ بات ہونی چاہیے نا کہ اگر انہوں نے کاپیز بنائی ہیں تو نقل بمطابق اصل ہی ہوتی ہے نا, یعنی جو ایک نسخہ حضرت حفصہ کا ہوگا اسی کی 5 کاپیز بننی چاہیے نا, ایسا ہی ہونا چاہیے. لیکن جب انہوں نے بنائی ہیں تو 5 فرق بنا دیں. 5 میں 60 جگہ پہ اختلافات تھے, 60 جگہوں پہ میں نے گنے بیٹھ کے کہ 60 جگہیں ایسی تھیں کہ ایک جگہ کچھ بھیج دیا انہوں نے, ایک اور جگہ کچھ اور بھیج دیا. مثلا یہ دیکھیے ایک مثال ہے, یہ سورہ بقرہ کی آیت میں جو مدینے میں انہوں نے نسخہ بھیجا وہاں لکھا ووصّا بہا ابراہیم, اور جو کوفے میں اور بصرے میں بھیجا وہاں واوصیٰ بہا ابراہیم. اچھا اسی طرح سے کوفے میں جو انہوں نے بھیجا وہاں پہ تھا ووصّینا الانسان بوالدیہ احسانا,
اور یہی آیت جب انہوں نے مدینے اور بصرے میں لکھوائی تو بس سَيَنَ الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا، احسانہ کی جگہ حسنہ ہو گیا. اچھا اسی طرح سے جب انہوں نے سریا میں شام میں نسخہ بھیجا تو اس میں تھی هُوَ الَّذِي يُنْشِرُكُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، یہ آیت تھی. عراق میں یہی آیت انہوں نے تبدیل کر کے يُنْشِرُكُمْ کو کر دیا يُسَيِّرُكُمْ، یعنی يُنْشِرُكُمْ لفظ تھا ایک جگہ پہ، ایک دوسری جگہ پہ تھا يُسَيِّرُكُمْ. تو انہوں نے جگہ جگہ یہ یوں سمجھ لیجئے کہ جو نسخے بھیجے وہ آپسی میں مطابقت نہیں رکھتے تھے. تو اب یہ سوال پیدا ہوا کہ بھئی پھر میں یہ تو اس کی تو بنا بالکل شروع میں ہی پڑ گئی کہ قرآن مجید جو کہ انہوں نے جب کاپی کروایا، اور وہ کاپی کیوں کرایا تھا کہ اختلافات ختم ہوں، ایک قرآن جو ہے وہ رائج ہو جائے. لیکن جو کاپیز انہوں نے کرائی انہوں نے پھر مزید اختلافات اس لیے پیدا کر دی کہ تو کاپیز ایک تھی ہی نہیں ساری. تو یہ ایک دماغ میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ آخر انہوں نے پھر کیا کیا کہ اختلافات ختم کرنے کے لیے ایک نسخہ تیار کرنا چاہیے تھا، لیکن عمل انہوں نے جو 5 تیار کیے وہ آپس میں مختلف ہی تھے. اور اس کے نتیجے میں پھر یہ ویریئنٹ ریڈنگز یا قرآن کی جو دوسری قراءت ہیں ان کو اور زیادہ سینکشن مل جاتی ہے، کیونکہ حضرت عثمان نے اس کو اپنے زمانے میں کیا. تو یہ 5واں سوال سامنے آیا. تو یہ اس کے بعد چھٹا جو سوال سامنے آیا وہ یہ تھا کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو قرآن مجید تو جمع نہیں ہوا کہا یہ جاتا ہے، اور ان کے زمانے میں تو لوگوں کے حافظے میں تھا، کچھ لوگوں کے ہاں پورا قرآن تھا، کچھ لوگوں کے ہاں کم زیادہ تھا، کسی کے ہاں زیادہ تھا، کسی نے لکھا ہوا تھا. لیکن مکمل نسخہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنی زندگی میں تیار کر کے جاتے، ہمارے جو سورسز ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ایسا نہیں ہوا. البتہ ہوا یہ کہ جب وہ چلے گئے تو ایک بڑی فیمس جنگ ہوئی ہے 12 ہجری میں 11 ہجری میں، جنگ یمامہ، جو مسلمہ ابن کذاب کے ساتھ ہوئی، حضرت ابو بکر کے زمانے میں ہوئی. اس میں بہت سارے حفاظ مارے گئے. جب ان کے حفاظ مارے گئے تو اب ان کو اچانک خیال آیا کہ بھئی، اور ان کو بھی نہیں خیال آیا، حضرت عمر ان کے پاس آئے، انہوں نے کہا جی کہ یہ تو بڑی گڑبڑ ہو جائے گی، یہ سارا قرآن تو اصل میں حافظے میں ہے اور اتنے حفاظ شہید ہو رہے ہیں، اگر یہ ایک جنگ کا نتیجہ ہے تو جنگیں تو ہونی ہیں، اور جنگیں ہوں گی تو اتنے زیادہ لوگ شہید ہو جائیں گے تو قرآن تو جائے گا ہمارے ہاتھ. تو وہ کہتے ہیں، یہ اور یہ روایت بخاری میں ہے، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ دیکھیے جو کام نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا، آخر ان کو بھی تو پتا تھا نا کہ جنگیں ہونی ہیں. یہ ابو بکر آگے سے آرگیو کر رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں جب انہوں نے وہ کام نہیں کیا تو وہ کام میں کیسے کر سکتا ہوں. اب وہ پریشان ہو گئے. اچھا وہ اس کے بعد یہ کہا جاتا ہے کہ حضرت عمر نے ان کو قائل کر لیا، انہوں نے کہا کہ دیکھیے یہ پھر بھی اس میں بہتری ہے. تو وہ کہتے ہیں چاروں نہ چار حضرت ابو بکر تیار ہو گئے، اور انہوں نے حضرت زید بن ثابت کو بلایا اور یہ کہا کہ بھئی آپ جو ہیں وہ ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کاتب رہے ہیں، تو آپ ایک یونیفارم نسخہ لکھیں. تو حضرت زید بن ثابت کو بھی یہی سوال انہوں نے کہا کہ بھئی جو کام نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا وہ آپ مجھ سے کیوں کرا رہے ہیں. اب یہ سوال ظاہر آپس میں ڈسکس ہو رہا ہے. وہ کہتے ہیں کہ نہیں چلیں، چونکہ یہ ہے جس کو ہمیں اس کو ماننا چاہیے. تو آخر کہا جاتا ہے کہ زید بن ثابت جو تھے وہ مان گئے. اب زید بن ثابت جو تھے انہوں نے قرآن مجید کو لکھنا جب شروع کیا تو جب وہ لکھا تو لکھ کے انہوں نے ایسا نہیں کیا کہ وہ جیسے کہا جاتا ہے نا کہ اس کو کہیں تقسیم کر دیا گیا ہو یا امت میں رائج کرنے کے لیے کہیں دے دیا گیا ہو، بلکہ حضرت ابوبکر کے پاس پڑا رہا، اور ان کی وفات کے بعد حضرت عمر کے پاس آ گیا، اور حضرت عمر کی وفات کے بعد حضرت حفصہ کے پاس آ گیا. اور پھر جو میں نے آپ کو مثال دی نا کہ حضرت عثمان نے یہ کہا کہ بھئی اب قرآن میں اختلافات اتنے ہو رہے ہیں تو اسی حفصہ والے نسخے کو ہم کاپی کر لیتے ہیں. تو جب وہ نسخہ منگوایا گیا تو اس کی جب تلاوت کی تو پتہ لگا کہ ایک آیت نہیں ہے اس کے اندر. سورہ احزاب کی ایک مشہور آیت ہے اور سورہ توبہ کی بھی ایک آیت ہے وہ موجود ہی نہیں ہے اس نسخے کے اندر. تو انہوں نے کہا کہ اس کا یہ مطلب ہے کہ حضرت ابوبکر نے نسخہ لکھوایا، اس کو چیک بھی نہیں کیا، کیونکہ جب ہم نے 25 سال کے بعد یا 20 سال کے بعد جب عثمان کا زمانہ آتا ہے جب ہم وہ منگواتے ہیں نسخہ تو اب ہم یہ چاہتے ہیں کہ بھئی اس کی کاپیز بنائی جائیں. تو جب کاپیز بنانے کے لیے حافظ حضرات اس کو پڑھا تو انہوں نے کہا جی تو یہ تو آیتیں نہیں مل رہی ہمیں، سورہ توبہ کی جو یہ آیت ہے آخری جو آیت ہے وہ نہیں مل رہی تھی. پھر ایک اور جو روایت ہے وہ بتاتی ہے کہ نہیں سورہ احزاب کی بھی ایک آیت نہیں مل رہی تھی. تو غرض یہ ایک عجیب سا سوال پیدا ہو گیا کہ نسخہ تو بنا دیا گیا لیکن 25 سال تک اس سے کوئی کام نہیں لیا گیا، وہ گوشہ قبول میں پڑا رہا، اور جب کام لینے کا وقت آیا تو اس وقت غالباً اس کو اچھی طرح پڑھا گیا ہوگا تو پتہ لگا یہ آیتیں اس میں موجود نہیں ہیں. اب ظاہر سوال پیدا ہو گیا کہ اعتبار پھر کس کا کیا جائے. اچھا اس کے بالکل برعکس ایک اور جو کہانی ہے وہ ہماری جو شیعہ سورسز ہیں وہ بیان کرتی ہیں، کیونکہ قرآن کی جو کمپائلیشن ہے اس میں جو ایک پوری وہ ہسٹری ہے جو سنی سورسز کے اندر ہے، ایک پوری وہ ہسٹری ہے کہ جو شیعہ سورسز میں ہے. تو وہ یہ بیان کرتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی زندگی میں قرآن جمع ہو گیا تھا. یعنی سنی سورسز کیا بیان کرتی ہیں کہ یہ کام حضرت ابوبکر نے کیا ان کی وفات کے بعد جب جنگ یمامہ میں اتنی شہادتیں ہوئیں، اور جو شیعہ سورسز ہیں وہ کہتی ہیں کہ نہیں یہ تو کام حضرت علی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کر لیا تھا. تو جب ان کی وفات ہوئی ابھی وہ دفنائے نہیں گئے تھے
تو حضرت علی جو تھے وہ سقیفہ بنی ساعدہ، وہ جو مشہور جگہ ہے جہاں پہ وہ خلافت کا سارا سوال پیدا ہوا کہ اب اگلا خلیفہ کون ہوگا، تو وہ جو قرآن ان کے پاس تھا وہ لے کے چلے گئے صحابہ کے پاس. ان کا دیکھو جی مجھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں ہی کہہ دیا تھا کہ تم نے قرآن جمع کرنا ہی، میرے پاس قرآن ہے. تو پھر یہ کہا جاتا ہے ہماری ہی حدیث کی اور تاریخی کتابوں میں کہ جب وہ قرآن لے کے آئے تو وہ بڑے حیران رہے، یعنی میں شیعہ سورسز کی بات کر رہا ہوں، تو حضرت عمر اور حضرت بکر تو بہت پریشان ہوئے کہ ہمارے پاس تو قرآن ہے نہیں، یہ ان کے پاس کہاں سے آ گیا، ابھی تو جمع ہی نہیں ہوا تھا. تو انہوں نے کہا چلے کوئی بات نہیں، آپ میرا قرآن لے لیجئے، میں نے تو پروفٹ کے کہنے بھی جمع کیا ہے. تو ان روایتوں میں کہا جاتا ہے کہ نہیں، حضرت عمر نے حضرت بکر نے کہا کہ ہم نہیں لیں گے، ہمارے پاس تو اپنا قرآن ہے یا نہیں. ظاہر ہے انہوں نے ذہنی طور پہ یہ کہا ہوگا کہ ہم اپنا قرآن لکھ لیں گے، ہم آپ کا قرآن نہیں لیتے. تو حضرت علی یہ کہتے ہیں کہ پھر مجھے بڑا غصہ آیا، میں نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے، میں اب یہ قرآن لے کے جا رہا ہوں اور اب آپ کو میں دوں گا نہیں. اور اب القائم آئے گا. القائم کا مطلب ہے جو مہدی ان کے ہیں، امام مہدی جو ہیں، وہ آخر الزمان کو وہ کہتے ہیں، وہ دنیا کے آخر میں وہ نمودار ہوں گے. اب یہ قرآن میرے بعد حسن کے پاس جائے گا، حضرت علی کہتے ہیں، پھر حسین کے پاس جائے گا، پھر ائمہ کے اندر رہے گا، اور پھر 12ویں امام کے پاس جائے گا. اور یہ 12ویں امام جب نمودار ہوں گے قیامت کے نزدیک، پھر یہ قرآن جو اب میرے پاس محفوظ ہے، جو میں نے پروفٹ کے کہنے پہ جمع کیا تھا، یہ میں ان کو دوں گا، وہ آئیں گے اور دنیا میں پھر اس کو نافذ کریں گے. تو حضرت عمر اور بکر نے کہا ٹھیک ہے آپ لے جائیں، ہمیں کوئی اس کا مسئلہ نہیں ہے. تو وہ الگ لے گئے. اور اچھا اس قرآن کے بارے میں ظاہر ہے کچھ اور تفصیلات ہیں جو ہم اس وقت میں ڈسکس نہیں کر رہا، سوال پوچھیں گے تو بتا دوں گا. لیکن ایک پرابلم یہ پیدا ہوتا ہے، انٹرنیشنل جو پیپرز آپ پڑھتے ہیں، آپ شیعہ اور سنی کی ڈیوائڈ تو آپ کی ذاتی ڈیوائڈ ہے، یہ تو ہماری انٹرنل ڈیوائڈ ہے نا. آپ کسی غیر مسلم کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ بھئی یہ شیعہ جو ہے مسلمان نہیں ہے. مطلب ویسے بھی ہم کہنا چاہیے، لیکن آپ ایکیڈیمکلی بھی نہیں کہہ سکتے، کیونکہ اگر آپ یہ کہیں گے تو آپ ظاہر یہ بتا رہے ہیں کہ بھی آپ کا نقطہ نظر اور ان کے نقطہ نظر میں فرق ہے. تو آپ جب بھی تاریخ القرآن پہ گفتگو کریں گے تو یو جسٹ کی ناٹ سلیکٹ ون اوپینین. آپ سنی اوپینین لے کے نہیں اس کو کہہ سکتے کہ اصل اوپینین یہ ہے، آپ کو ایز اے ہول لینا پڑے گا نا. تو یہ پھر ڈیفینڈیبل نہیں رہتا کہ ایک آپ کا جو بہت بڑا گروپ سنی گروپ ہے وہ قرآن کی ہسٹری اور بیان کر رہا ہے کہ قرآن کی کلیکشن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہوئی، اس میں کچھ آیتیں مسنگ تھیں. ایک بہت بڑا گروپ یہ بیان کر رہا ہے کہ نہیں، ان کی زندگی میں ہو گئی تھی اور وہ پھر کبھی بھی لوگوں کے سامنے نہیں آیا. حضرت علی لے کے آئے تھے لیکن سنی لوگوں نے کیا، حضرت عمر نے، اور انہوں نے ایکسیپٹ نہیں کیا، اور انہوں نے کہا یہ اب امام مہدی ہیں اس کو جو لے کے آئیں گے. تو ظاہر ہے کہ اس میں پھر یہ ایک سوال پیدا ہو جاتا ہے کہ دونوں باتیں ہسٹری میں بیان ہوئی ہیں، ایک سنی سورس بکس میں اور ایک شیعہ سورس بکس میں، تو پھر کس کو لینا ہے. اچھا یہ چھٹا سوال تھا. یہ میں نے 7ویں سوال کو بھی اس کے ساتھ یہ ملک کر دیا ہے کہ بیسیکلی جو شیعہ سورس بک ہیں، ان کو آپ میں سے جو لوگ نہ جانتے ہوں، یہ ہمارے پاس ویسے سب لائبریری میں موجود ہیں. یہ جو تفسیر القمی آپ دیکھتے ہیں نا، یہ بہت بڑے ان کے مفسر تھے، جو یعنی آپ سمجھ لیں کہ جیسے جو حیثیت ہمارے یہاں طبری کی ہے تو وہ حیثیت قمی کی ہے. تو علی ابن ابراہیم قمی جو ہیں، یہ ان کی تفسیر ہے، اس کے اندر آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ایگزیکٹلی انہوں نے اسی نقطہ نظر کو بیان کیا. اسی طرح سے طبرسی ان کے ایک بہت بڑے اسکالر ہیں، ان کی کتاب ہے الاحتجاج. اسی طرح سے ان کی دوسری کتاب ہے من لا یضر الفقی، وہ بھی آپ دیکھیں گے تو اس میں ایگزیکٹلی ہسٹری بیان ہوئی ہے. اور سب سے اہم ان کی جو کتاب ہے اس کا نام ہے کتاب سلیم ابن قیس. یہ حضرت علی کے شاگردوں میں سے ہیں، اور یہ کتاب سلیم بن قیس بھی ہمارے پاس یہاں پڑھی ہوئی ہے، اور یہ انٹرنیٹ پہ بھی اویلیبل ہے. یہ بھی سب کتابیں انٹرنیٹ پہ اویلیبل ہیں. تو آپ اس پہ دیکھیں گے تو انہوں نے ایک پوری جو شیعہ ہسٹری ہے قرآن مجید کی، حضرت علی کے ساتھ اس کے تعلق کی، اور بعد میں حضرت علی کی اس وصیت کی کہ یہ اب میں نے اپنے ہی لوگوں پہ رکھنا ہے، اور اپنے لوگوں سے بھی میں چھپا کے رکھوں گا. مطلب یہ کہ ایون جو آپ شیعہ لوگوں سے اگر آپ اس وقت ڈسکس کریں گے تو وہ اس کو ایکسیپٹ نہیں کریں گے کہ ہمارا قرآن فرق ہے. وہ کہیں گے ہمارے پاس وہی قرآن ہے، ہم اسی کو امپلیمنٹ کریں گے. حتیٰ کہ حضرت علی کے وہ خلیفہ بنے ہیں تب بھی انہوں نے اس قرآن کو جس کے بارے میں انہوں نے دعویٰ کیا تھا کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ کو پیش کروں، انہوں نے اس وقت پیش نہیں کیا، کیونکہ انہوں نے اپنے آپ سے یہ وعدہ کیا تھا کہ یہ تو امام مہدی کو تک پہنچے گا اور آخر میں یہ لوگوں کے سامنے نمودار ہوگا. تو آج کل کے جو شیعہ اسکالرز ہیں، اگر آپ ان کے پاس جائیں، میری تو میں نے آبویسلی ان سے باتیں کی ہوئی ہیں، اس لیے میں آپ کو فرسٹ ہینڈ انفارمیشن دے رہا ہوں. وہ آپ سے یہ نہیں کہیں گے کہ آپ کا ہمارا قرآن اور آپ کا قرآن فرق ہے، کہ اس لیے کہ ان کے ہاں تقیہ کا اگر آپ نے نام سنا ہو کہ وہ ایک چیز کو اعلان نہیں کہتے، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ اس وقت تو ہم اسی قرآن میں بلیو کرتے ہیں، لیکن ہمارا بلیو ساتھ یہ بھی ہے کہ وہ جو اصل قرآن ہے وہ ایک دن آئے گا. یہ جو دوسری بات ہے وہ کرتے نہیں ہیں، لیکن ان کی کتابوں میں لکھی ہوئی ہے، اور اگر آپ ان سے معارضہ کریں گے تو اس کو ڈینائی کریں گے. تو اس وجہ سے یہ ایک چیکرڈ گراؤنڈ ہے جس پہ آپ ہو سکتا ہے کہ وہ بات نہ کر سکیں، لیکن مطلب نن دا لیس یہ ہمارے سامنے ایک ایسی ناقابل تردید بات ہے کہ جس کا ہم تردید نہیں کر سکتے. اچھا ایک اور جو بہت بڑا سوال ہے وہ عبداللہ ابن مسعود جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت فیمس کمپینین ہیں، ان سے یہ پیدا ہوتا ہے، اور ان کوئی معمولی ان کی حیثیت نہیں ہے.
عباد اللہ ثلاثہ اگر آپ نے نام سنا ہو تو وہ تین ہی ہیں، عبداللہ ابن عمر، عبداللہ ابن عباس اور عبداللہ ابن مسعود. یہ تینوں آؤٹ اسٹینڈنگ کمپینینز ہیں، اور جو اکیڈیمکلی جو ساؤنڈ لوگ ہیں یہ ان میں سے ہیں. یہ فقہائے صحابہ ہیں، صحابہ میں سے جو فقہا ہیں. وہ یہ کہتے ہیں حضرت عبداللہ ابن مسعود کہ سورہ فلق اور سورہ ناس جو ہے نا یہ قرآن کا حصہ ہی نہیں ہے. وہ کہتے ہیں قرآن ختم ہو جاتا ہے سورہ اخلاص پہ. یہ دو دعائیں ہیں، ان دعاؤں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا حضرت حسن اور حسین سے کو تعوذ کے طور پہ کہ بھئی ان کو اللہ کی پناہ میں ہم دیتے ہیں، اور بھی اس کی وجوہات ہیں، لیکن یہ غلط لکھ لی گئی ہیں قرآن کے اندر. یہ قرآن کا حصہ ہی نہیں ہے. تو آپ یہ دیکھیے کہ مسند احمد ہے اور آپ کو بہت ساری روایتیں مل جائیں گی. وہ کہتے ہیں کہ عبد الرحمن ابن یزید جو ہے نا ان کے شاگرد ہیں عبداللہ ابن مسعود کے. تو کہتے ہیں کہ عبداللہ ابن مسعود would erase the معوذتین، ان کا نام معوذتین ہے کیونکہ ان سے آپ اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتے ہیں. He would erase the معوذتین from his مصاحف and would say they are not part of the book of God, the blessed and the mighty, انہما لیستا من کتاب اللہ. اور کانا یہ حق المعوذتین، وہ بالکل اس کو کہتے تھے یہ کس طرح سے آپ لوگوں نے شامل کر لی، یہ تو دعائیں ہیں. اچھا یہ میں اس میں یہاں تو شاید میں نے نہیں درج کیا، لیکن میں آپ کو ایک اور بھی بات بتا دیتا ہوں کہ جیسے عبداللہ ابن مسعود یہ کہتے تھے کہ سورہ فلق اور سورہ ناس جو ہیں وہ قرآن کا حصہ نہیں ہے. ایک اور بڑے جلیل القدر صحابی ہیں ابی ابن کعب، آپ نے نام سنا ہوگا، بہت بڑے صحابی ہیں. وہ یہ کہتے تھے کہ دعائے قنوت جو آپ پڑھتے ہیں اللہم انا نستعینک و نستغفرک، یہ قرآن کا حصہ تھی، اس سے قرآن سے نکال لی گئی. تو جیسے عبداللہ ابن مسعود یہ کہتے ہیں کہ یہ غلط درج کر لی گئی ہیں، ابی ابن کعب یہ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ جو آپ دعائے قنوت پڑھ رہے ہیں یہ تو اصل میں قرآن کا حصہ تھی اور اس کو قرآن سے نکال لیا گیا. تو یہ بھی اسی قسم کی چیز ہے جیسے کہ میں نے پہلے بتایا نا کہ کچھ چیزیں قرآن کا حصہ تھیں لیکن پھر قرآن سے نکال لی گئیں. تو یہ ابی ابن کعب کا کلیم یہ ہے کہ سورہ فاتحہ یہ جو دعائے قنوت ہے اٹ واز پارٹ آف دا قرآن بٹ اٹ واز لیٹر ناٹ میڈ پارٹ آف اٹ. چلیں یہ ایک اور سوال پیدا ہوا. اس کے بعد ایک اور جو سوال، مزید ایک سوال آپ کے لیے 9واں سوال سامنے آیا، وہ یہ ہے کہ ہمارے سامنے اس وقت جو قرآن کی ترتیب ہے وہ تو آپ کو پتہ ہی ہے، سورہ فاتحہ سے شروع ہوتا ہے اور سورہ ناس تک جاتا ہے. لیکن ہماری جو سورسز ہیں وہ یہ بتاتی ہیں کہ جو ہمارے جو جلیل القدر صحابہ میں سے عبداللہ ابن مسعود، حضرت علی اور عبداللہ ابن عباس، یہ تینوں کے پاس جو قرآن تھا اس کی جو ارینجمنٹ تھی وہ مختلف تھی. دیکھیں عبداللہ ابن مسعود کا جو قرآن ہے اس میں نمبر یہ تھا، یعنی یہ 2 4 یہ نمبر جو لگے ہوئے نا یہ آج کے قرآن کی ارینجمنٹ کا نمبر ہے. 2 کا مطلب ہے بقرہ، 4 کا مطلب ہے نساء، 3 کا مطلب ہے آل عمران، 7 کا مطلب ہے اعراف، 6 کا مطلب ہے انعام، 5 کا مطلب ہے مائدہ، 10 کا مطلب ہے یونس، 9 کا مطلب ہے توبہ وغیرہ وغیرہ. تو یہ ہمارے سامنے تو ترتیب ہی ہونی چاہیے 1 2 3 4 کو اسموتھ طریقے سے کنزیکٹیو آنا چاہیے تھا. لیکن عبداللہ ابن مسعود کے پاس جو مصحف تھا اس میں انہوں نے سب سے پہلے سورہ بقرہ کو رکھا ہوا تھا. آپ دیکھیں سورہ فاتحہ سرے سے تھی نہیں اس کے اندر. اس کے بارے میں بھی ان کی یہ رائے تھی کہ جیسے سورہ فلق اور سورہ ناس قرآن کا حصہ نہیں ہے، سورہ فاتحہ بھی قرآن کا حصہ نہیں ہے. تو انہوں نے شروع ہی سورہ بقرہ سے کیا، اور بقرہ کے بعد آل عمران نہیں آئی ان کے ہاں. ان کے بعد بقرہ کے بعد نساء آئی جو 4 نمبر ہے، پھر آل عمران آئی اور پھر اعراف آ گئی. تو یہ آپ نمبرنگ کو دیکھتے چلے جائیں اور آپ حیران ہوتے چلے جائیں کہ یہ نمبرنگ جو ہے ہمارے مصحف کے لحاظ سے اور عبداللہ ابن مسعود کے مصحف کے لحاظ سے کتنی فرق ہے. اچھا اسی طرح سے ابی ابن کعب کو آپ دیکھیے. ابی ابن کعب جو ہیں ان کے ہاں جو ترتیب ہے وہ پہلی جو 2 صورتیں تو ویسے ہی ہیں، لیکن آل عمران ان کے ہاں بعد میں آتی ہے، سورہ نساء پہلے آ جاتی ہے، انعام ان کے ہاں پہلے آ جاتی ہے اور مائدہ بعد میں آ جاتی ہے، جبکہ حقیقتاً یہ الٹ ہے. تو اس کے اندر یہ جو یوں سمجھ لیجئے کہ جو ہسٹری ہے وہ یہ بتاتی ہے کہ جو قرآن مجید ان کے پاس تھے اس کے اندر انہوں نے یہ کہا کہ بھئی یہ ایسے ارینج ہونا چاہیے، اور اگر آپ ایسے ارینج نہیں کرتے تو اس کے نتیجے میں ظاہر ان کی جو اپنی جو اس میں ثوابدید تھی اس پہ فرق پڑتا ہے. اور وہ یہ کہتے ہیں کہ بیسکلی ہماری جو اپنی ترتیب ہے یہ اجتہادی ہے. تو یہ جو کلاسیکل موقف اس کی وجہ سے بنا وہ یہ ہے کہ قرآن مجید میں جو صورتوں کی جو ترتیب ہے وہ اجتہادی ہے، لیکن صورتوں میں جو آیتوں کی ترتیب ہے وہ توقیفی ہے. آپ سمجھتے ہیں توقیفی اور اجتہادی کا کیا مطلب ہے؟ توقیفی کا مطلب ہے خدا کی طرف سے. تو صورتوں کے اندر جو آیات ہیں وہ تو اللہ میاں نے کہا کہ پہلے کون سی آنی چاہیے بعد میں کون سی آنی چاہیے، اس لیے اس میں کوئی فرق نظر نہیں آئے گا آپ کو. سارے قرآنوں میں جتنی بھی آیتیں ہیں وہ اسی ترتیب سے ہیں. لیکن جو صورتوں کی اپنی ارینجمنٹ ہے اس میں جو ہمارا اکثریت کا موقف ہے وہ یہ ہے کہ نہیں، وہ اجتہادی ہے. یہ حضرت عثمان کے زمانے میں صحابہ نے، کیونکہ قرآن اسی موقع پہ فائنلائز ہو کے ڈسٹریبیوٹ ہوا ہے، تو مختلف صحابہ نے مختلف ارینجمنٹس کی ہوئی ہیں. یعنی جیسے کہ ہم اس کو ارینج چاہتے ہیں اس طرح سے وہ نہیں ہے، بلکہ وہ اس طرح سے ارینجڈ ہے. تو یہ 2 آپ کے سامنے میں نے دیے ہیں، عبداللہ ابن مسعود کا اور ابی ابن کعب کا. ورنہ علی کا بھی جو نسخہ ہے وہ ایک اور طرح سے ہے، اور اس کے بارے میں جو ان کا اپنا جو دعویٰ ہے وہ یہ ہے کہ یہ ترتیب نزولی کے ساتھ انہوں نے قرآن میں کو جمع کیا. یعنی حضرت علی کا جو نسخہ ہے وہ
جسے آپ کہتے ہیں نا جو کرونالوجیکل سیکوینس ہے، جیسے قرآن ریویل ہوا جب سے، یعنی ظاہر ہے ان کے مطابق سورہ فلق سب سے پہلے ریویل ہوئی، تو سب سے پہلے جو ریویل ہوئی ہے وہ سب سے پہلے پلیس تھی 96 نمبر جو ہے سورہ، اور ویسے ویسے انہوں نے ارینج کیا، اس کو ری ارینج نہیں کیا. تو پورے کا پورا جو نسخہ ان کا تھا دیٹ از بیسکلی ان اٹس سیکوینشل فارم ایز اٹ واز ہسٹوریکلی ریویلڈ. جو آخری ہے وہ یہ ہے کہ جو قرآن مجید کی جو اس وقت نسخے دریافت ہو رہے ہیں اور جو ان نسخوں کی تاریخ ہمارے ہاں ہسٹری میں بیان کی جا رہی ہے وہ بالکل الٹ ہے. یعنی قرآن کے جو نسخے ہیں، یہ جو ہماری تاریخ بیان کی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ قرآن مجید پہ اعراب پہلے لگے، نقطے بعد میں لگے. یعنی آپ یوں سمجھیے کہ قرآن جو تھا وہ بالکل بلینڈ تھا، یعنی اسکیلیٹل ٹیکسٹ تھا شروع میں. اس کے بعد ابو الاسود الدولی ایک صاحب تھے جو 40 ہجری میں آس پاس، انہوں نے یہ کہا کہ لوگ قرآن غلط پڑھ رہے ہیں، اس کا پورا ایک پس منظر ہے، تو ہم اس کے اندر جو غلطی ہے اس کو درست کر دیتے ہیں. تو نقطے نہیں لگائے انہوں نے، سب سے پہلے اعراب لگا دیے. اعراب پہلے ہیں، اور رے اور زے کا جو فرق ہے ظاہر ہے کہ اس کو جب تک آپ رے کو زے سے ڈسٹنگوش نہیں کریں گے تو آپ کو دونوں جگہ رے نظر آئے گا نا. سین اور شین اگر جب تک آپ 3 نقطے نہیں لگائیں گے تو دونوں سین نظر آئیں گے. اسی طرح سے اگر بے، تے اور سے جو ہے اس کا کیا کریں گے آپ، یعنی نہ بے کے نیچے نقطہ ہے، نہ تے کے اوپر 2 نقطے ہیں، نہ سے کے اوپر 3 نقطے ہیں. اب وہ صرف ایسے کر کے ایک چیز لکھی ہوئی ہے. تو جب اس طرح قرآن لکھا گیا تو انہوں نے کہا کہ ہم سب سے پہلے تو یہ کریں گے کہ ہم اس پہ اعراب لگائیں گے تاکہ اس کو پڑھا کیسے جا سکے. اب ظاہر ہے کہ پہلی سوال ہی پیدا ہوتا ہے کہ نقطوں کے بغیر اعراب کیسے لگائے جا سکتے ہیں جب آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ بے ہے یا تے ہے یا سے ہے. اگر آپ نے اوپر زبر لگا لی فرض کیجئے، تو اب میں کیا پڑھوں گا، اس کو تا پڑھوں گا، با پڑھوں گا، سا پڑھوں گا؟ یعنی یہ کامن سینس کا سوال پیدا ہو جاتا ہے. تو لیکن ہماری جو تاریخ کی کتابیں ہیں اعراب کی، وہی بتاتی ہیں کہ نہیں، اصل میں سب سے پہلے اعراب لگائے گئے. اس کے کوئی 20 25 30 سال کے بعد جب محسوس ہوا کہ مسئلہ حل نہیں ہوا تو پھر کچھ لوگوں کو کمیشن کیا حجاج بن یوسف نے، اور انہوں نے کہا، نصر بن عاصم لیسی ہیں اور کچھ اور لوگ ہیں، کہ اب ہم نقطے لگاتے ہیں. تو پھر دوسرے مرحلے میں نقطے لگائے گئے، یعنی ترتیب یہ بنی کہ پہلے اعراب لگے پھر نقطے لگائے گئے. اچھا، اب جو نسخے ڈسکور ہو رہے ہیں، ظاہر ہے جو پرانے ان کو اپڈیٹ کرتے ہیں تو وہ الٹ ہیں، یعنی وہ ڈسکور ہو رہے ہیں جن پہ نقطے پہلے لگے ہوئے ہیں. یعنی جو اپنے ٹائم پیریڈ کے لحاظ سے جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں وہ یہ ہیں کہ جو اولین نسخے ہیں ان میں اعراب ہے ہی نہیں، ان میں نقطے ضرور ہیں. جبکہ اگر ہماری تاریخ صحیح ہو تو اس میں تو الٹ ہونا چاہیے نا، کہ ہمیں کوئی ایسا نسخہ ملنا چاہیے کہ جس میں صرف اعراب لگے ہوں، نقطے نہ لگے ہوں. تو ایسا ابھی تک کوئی نسخہ دریافت نہیں ہوا، اور نہ میرے خیال ہوگا، کیونکہ اتنی یہ سوری میں اگر لفظ غلط سخت استعمال کر رہا ہوں، لایانی بات ہے کہ کیسے ہو سکتا ہے کہ نقطوں کے بغیر ہی اعراب لگا دیے جائیں. تو جتنی بھی اس وقت ہمارے ہاں کام ہوا ہے آرتھوگرافک ہسٹری پہ، آرتھوگرافک ہسٹری کا مطلب ہے جو اس کی جو اسکرپٹ کی ہسٹری ہے، آرتھوگرافی کہتے ہیں اسکرپٹ کو، یعنی قرآن کا جو رسم الخط کہہ لیجیے. تو رسم الخط جو ہے اس پہ جتنا کام مستشرقین نے کیا ہے اتنا ہم لوگوں نے نہیں کیا، کیونکہ ہمارے ہاں زیادہ تر جو اسٹریس رہا ہے وہ رہا ہے اورل ہسٹری پہ، کہ قرآن ہمارے حفظ سے ہم نے یاد کر لیا. تو ان کے ہاں، ہمارے ہاں نسخے ہمیشہ سیکنڈری رہے ہیں. تو اگر آپ کبھی مسلمان امت میں دیکھیں تو بہت کم لوگ ہیں جنہوں نے نسخوں کو اپنا موضوع بنایا ہے. لیکن جو مستشرقین ہیں ان کے ہاں سب سے بڑا جو ایلیمنٹ ہے قرآن کی تاریخ کا وہ ہے ہی نسخے. وہ کہتے ہیں کہ آپ لوگ جو تاریخ بیان کر رہے ہیں وہ شیڈی ہے، جو آپ قرات کے ذریعے سے قرآن کا انتقال بیان کر رہے ہیں وہ بھی شیڈی ہے، اس لیے کہ کچھ لوگ کس طرح پڑھ رہے ہیں، کسی لوگ کس طرح پڑھ رہے ہیں، علاقے جو فرق ہیں. تو اب کوئی چیز اگر اعتبار کے قابل رہ گئی ہے نا تو وہ نسخہ ہی ہے جو آپ کو دریافت ہو گیا، اور جس کو ہم قابل اعتماد ذریعے سے ڈیٹنگ کر کے ہم کہہ سکتے ہیں کہ اچھا یہ فلاں زمانے کا ہے. تو اس میں جتنا انہوں نے کام کیا ہے مطلب محیر العقول کام ہے. ابھی آپ نے سنا ہوگا کہ برمنگم میں جو ایک نسخہ دریافت ہوا ہے آج سے 6 سال پہلے، جو اس وقت قرآن کا ارلیسٹ نسخہ ہے. تو وہ بھی ایک خاتون ہے، ایلبا فیضلین کا نام ہے، وہ اٹیلین ہے، اور میری ان سے ملاقات بھی ہوئی ہے قرآن کانفرنس پہ. انہوں نے وہ 4 فولیوز پبلش کیے ہیں کہ جو ارلیسٹ اس وقت موجود ہیں ہمارے پاس. میں سورہ کہف کا کچھ حصہ ہے، سورہ مریم کا ہے، اور سورہ طٰہٰ کا ہے. تو ان میں وہ جو 4 فولیوز ہیں، یعنی بیسکلی 2 پیجز ہیں، اس میں آپ دیکھیں گے کہ اس وقت کا جو قرآن جیسے کہ ہمارے پاس ہے بین ہی وہ 4 فولیوز ہیں. تو اس نے ان کے ہاں بہت زبردست ایک ارتعاش پیدا کر دیا کہ قرآن مجید کے کم سے کم جو صفحے موجود دریافت ہوئے ہیں ان میں سے کسی ایک میں بھی اختلاف نہیں پیدا ہوا. تو وہ جو ایلبا فیضلی سے میں نے پوچھا، میں نے کہا آپ نے تو یہ 2 یا 3 صفحے شائع کیے ہیں، آپ کے پاس اور بھی ہیں؟ کیونکہ ان کے ساتھ بھی ایک یہ بڑا حادثہ ہوا. کہنے لگی میرا تو کوئی ارادہ نہیں تھا اس کو شائع کرنے کا، نہ میرے سامنے سی پوری تحقیق تھی. وہ تو اتفاق سے کسی چیز پہ کام کر رہی تھیں، وہ وہاں لائبریری میں وہ گئیں تو انہوں نے جو ان کا مینوسکرپٹ سیکشن تھا، ایک ان کو نسخہ ذرا دوسروں سے ہٹ کے نظر آیا. انہوں نے اس کو جو باہر نکالا تو یہ دیکھا کہ اس کے جو آخری کچھ صفحات باقیوں سے مل نہیں رہے.
نہیں دے آر ناٹ میچنگ دا ریسٹ. تو وہ کہتے ہیں ان کو میں نے الگ کر لیا کہ میں نے کہا ایک دیکھیں نا عام طور سے ایک نسخے کے صفحے ایک طرح کے ہونے چاہیے, تو وہ 2-3 نسخے ان کو الگ نظر آ گئے, یعنی 2 پیجز. وہ کہتے ہیں ان کی تصویر انہوں نے الگ لے لی. جب اس پہ کام کرنا شروع کیا تو پتہ لگا کہ وہ کسی اور جگہ سے یہاں پہ لف ہو گئے آ کے. تو کہتے ہیں میرے لیے بھی ایکسیڈنٹل ڈسکوری تھی, لیکن جب مجھے پتہ لگ گیا تو پھر میں نے اور تلاش کرنا شروع کیا. تو اب وہ ابھی تک انہوں نے شائع نہیں کیے میرے علم کی حد تک. میں نے 2019 سے میری ان سے ملاقات ہوئی تھی, تو ابھی تک پبلک ڈومین میں نہیں آئے کم سے کم. تو وہ کچھ اور بھی ہیں, لیکن ان کے شائع ہونے نے ایک بہت بڑا ارتعاش پیدا کر دیا مغربی دنیا میں, کیونکہ یہ اولڈسٹ نسخے ہیں, یعنی اولڈسٹ پیجز ہیں اس وقت ایکسٹینٹ. اور ان کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ جس جانور کی کھال پہ, کیونکہ اس زمانے میں جانور کی چھال پہ لکھے جاتے تھے, ویلم کہتے ہیں اس کو یا پارچمنٹ کہتے ہیں, تو وہ جانور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں زندہ تھا. یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ 20-30 سال کے بعد لکھا گیا یہ نسخہ, وہ کہتے ہیں حضرت عثمان کے زمانے میں, لیکن اس جانور کی زندگی میں کی جو تھی وہ کہتے ہیں کہ اس کی زندگی غالباً ان پروفٹ کی زندگی کے بہت قریب تھی. اور چونکہ اصل میں جس چیز کو آپ ڈیٹ کر رہے ہوتے ہیں نا وہ چھال ہے, سیاہی کو تو آپ نہیں ڈیٹ کر سکتے, وہ تو ظاہر ہے اس کو مٹا کے دوبارہ بھی لوگ لکھ لیتے ہیں, اور انک جو ہے ویسے بھی اس کی ڈیٹنگ نہیں کی جا سکتی. تو جس کی ڈیٹنگ کی جاتی ہے, ڈیٹنگ کا مطلب ہے آپ کاربن کے ذریعے سے نا اندازہ لگاتے ہیں کہ یہ کاغذ کتنا پرانا ہے. تو یہ کاغذ تو ظاہر نہیں تھا, یہ تو چھال ہے, یہ جو ہرن کی جو آپ کہہ لیجیے یا مختلف جانوروں کی جو سکن ہوتی ہے اس کو وہ سخت کر کے یا دبیز کر کے وہ کر لیتے ہیں. تو اس کے بارے میں جب یہ دیکھا کہ یہ جو اولڈسٹ نسخہ ہے اس میں کوئی اختلاف نہیں ملا, تو ایک ہمارے ہاں جو بہت بڑا اسکالرس کا طبقہ تھا جن کو ہم کہتے ہیں ریویژنسٹ اسکالرز, جو قرآن مجید کے حوالے سے سمجھتے ہیں کہ وہ بہت بعد میں کمپائل ہوا, تو یہ ان کے لیے ایک بہت سہانے روح تھی بات, کیونکہ یہ جو نسخے ابھی تک ڈسکور ہوئے یا 4 پیجز ڈسکور ہوئے, یہ تو یہ بتاتے ہیں کہ نہیں قرآن مجید بہرحال جو اس وقت اسٹیبلش ہے اس کے 2 یا 4 صفحے جو ملے ہیں ایگزیکٹلی وہ وہی ہیں جو آج بھی ہمارے پاس میجورٹی لوگ قرآن پڑھ رہے ہیں. تو یہ اب ایک یہ میں اس بات کو یہیں روک دیتا ہوں یا چھوڑ دیتا ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک اور جگہ پہ بات نکل جائے گی. میرا اصل جو بات تھی وہ دوسری تھی, وہ تھی اور اسکرپچرل ہسٹری پہ, کہ جو تاریخ ہماری اسکرپٹ کی بیان کی جاتی ہے کہ اعراب پہلے لگے اور نسخے بعد میں لگے, اس کے خلاف دریافت بھی ہوئی ہے, اور وہ کامن سینس کے بھی خلاف ہے. میں نے اگر کچھ لگنا تھا تو پہلے نقطے لگنے چاہیے تھے, اعراب تو لگے نہیں جا سکتے. کچھ اور سوالات بھی ہیں لیکن میں ان کو چھوڑ رہا ہوں کیونکہ وہ ظاہر ہے کچھ اس میں ٹیکنیکل بھی ہیں اور کچھ وہ ہیں جو آپ سوال مزید پوچھیں گے تو انشاءاللہ ہم اس پہ جواب دینے کی کوشش کروں گا. تو یہ آپ سمجھ لیجیے کہ 10 یا 12 وہ سوالات تھے جس کے نتیجے میں ظاہر ہے کہ وہ پورے کا پورا جو پروجیکٹ تھا یا پورے کی پوری جو تدریس کا ایک دور تھا, جس پہ مجھے یہ محسوس ہوا کہ ہم اپنے ینگسٹرز کو اور اپنی جو کلاس کو سیٹسفائی نہیں کر پائیں گے. اور میں نے پھر یہ کیا تھا پڑھاتے وقت, میں نے کہا تھا کہ دیکھو جو میں پڑھا رہا ہوں وہ تو میں آپ کو پڑھا رہا ہوں اور وہ میں وہی پڑھا رہا ہوں جو اس وقت رائج ہے, لیکن میرے ذہن میں بھی یہ چیزیں تسلی بخش نہیں ہیں. اور یہ سوالات ان کے سامنے میں نے رکھ دیے تھے, چند ایک جتنے میں رکھ سکتا تھا. اور پھر یہ میں نے کہا تھا کہ میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ اس کا سراغ لگاؤں کہ اس کے پیچھے حقیقت کیا ہے. اتنا کچھ جو ہمارے ہاں پل کے نیچے پانی بہہ گیا ہے, جس نے قرآن مجید کی اس حیثیت کو اتنا مجروح کر دیا ہے کہ نہ ہمیں پتہ ہے کہ وہ اصل قرآن کون سا ہے, نہ ہمیں پتہ ہے کہ قرآن مکمل اگر ہے تو اس میں کون کون سی آیتیں ہیں جن کے بارے میں ہمارے صحابہ ہی کہہ رہے ہیں نکال دی گئی ہیں. اس کی ترتیب جو ہے وہ ہمارے سامنے مختلف صحابہ کی مختلف ہے. اس کے بارے میں جو شیعہ سنی اکاؤنٹس ہیں وہ فرق ہیں. اس کے بارے میں جب قرآن کو پڑھا جاتا ہے تو یا اس کی ہسٹری پڑھی جاتی ہے تو پتہ لگتا ہے کہ بعض آیتیں بعض موقعوں پہ نہیں مل رہی تھیں اور لوگوں نے اپنے لحاظ سے حافظے سے درج کر دیں. تو کیا عجب کہ کچھ اور بھی نہ مل رہی ہوں وہ بھی رہ گئی ہوں درج ہونے سے. تو ایک ایسی آپ سمجھ لیں کہ سٹوری ہے قرآن مجید کی جو سامنے آتی ہے, جو یہ ظاہر ہے اٹ بیگز دس کویسچن کہ پھر اللہ میاں نے کیا کیا معاملہ اس کی حفاظت کے لیے. تو یہ ہے وہ پس منظر جس میں پھر میں نے وہ کتاب جو آپ جس موضوع پہ ہم آج بات کرنے جا رہے تھے, شاید نہ کر پائیں یا کر پائیں, وہ لکھی ہے. لیکن یہ آپ کے سامنے آنا پس منظر شاید اس لیے ضروری تھا تاکہ آپ کو یہ پتہ چل جائے کہ پس منظر میں یہ پرابلمس تھے, جس کی وجہ سے پھر مجھے اپنی زندگی کے 12-14 سال میں نے اس کام پہ لگائے. اس کا جو شروع کا حصہ تھا, جو میرا ڈاکٹرل تھیسس تھا, وہ جو کتاب چھپی ہے اس کا 40% تھا. اور پھر میں نے اس میں پوسٹ ڈاکٹرل ریسرچ کی, اور وہ پھر آپ سمجھ لیجئے کہ جو اس وقت کتاب چھپی ہے ان دونوں ہی کا امیلگم ہے. اور اس میں پھر ان سارے ایشوز کا جائزہ لیا گیا. اور حمید الدین فراہی صاحب کا آپ نے یقیناً نام سنا ہوگا, انہوں نے قرآن مجید کی جو تاریخ جس طرح سے بیان کی ہے اس کو بنیاد بنا کے پھر میں نے وہ کتاب لکھی اور یہ بتایا کہ کیسے ان سوالوں کے جواب مل جاتے ہیں ہمیں تاریخ سے بھی اور ان کی ریسرچ سے بھی. اور دوسرا خود یہ ہے کہ ہمارے ہاں چونکہ بہت ساری ریلائنس روایات پہ ہے, تو ان روایات کو اگر چھان پھٹک کے ہم دیکھیں تو معلوم ہوگا کہ
چونکہ وہ بخاری یا مسلم میں آ گئی ہیں اور ان کو ہم نے یہ سمجھ لیا کہ ان سے ہم تعارض نہیں کر سکتے، ان پہ تنقید نہیں کر سکتے، اس وجہ سے بہت ساری چیزیں ہیں جو ہمیں جسٹیفائی کرنی پڑ رہی ہیں. اگر ہم آگے بڑھ کے اس کام کی جو کریٹیکل انالیسس کریں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ ایسا نہیں ہے. چنانچہ آپ دیکھیے کہ دو بہت غیر معمولی لوگ پیدا ہوئے. ایک جو صاحب ہیں وہ ندوہ جو ہے، یعنی ان کا نام ہے مولانا عبداللطیف رحمانی. یہ ندوے میں رہے ہیں اور وہاں پہ نائب محتمم رہے ہیں، وہاں پہ ایک سینئر پوزیشن میں رہے ہیں. سب سے پہلے جب قرآن کی تاریخ پہ جنہوں نے تنقیدی کام کیا وہ ان کا نام ہے عبداللطیف رحمانی. چھوٹی سی کتاب ہے 100-125 صفحے کی، ہماری لائبریری میں بھی ہوگی، انٹرنیٹ پہ بھی دستیاب ہے. انہوں نے اس کو چیلنج کیا کہ روایات کو، اور انہوں نے بتایا کہ دیکھیے یہ جو اکثر روایات ہیں جو یہ بتا رہی ہیں کہ قرآن مجید کی جمع و ترتیب میں یہ مسئلہ آیا تھا، ان کو صرف اس لیے آپ نے مانے ہوئے ہیں کہ بخاری یا مسلم میں ہیں، جبکہ دیکھیں ان میں یہ فلاز ہیں اور یہ فلاز ہیں. اس کے فوراً بعد، یا آپ سمجھ لیجئے کچھ 2 ڈیکیڈز کے بعد، ایک اور صاحب پیدا ہے، ان کا نام ہے تمنا عمادی. تو تمنا عمادی جو ہیں انہوں نے پھر اس میں مزید کام کیا اور بتایا کہ دیکھیے یہ قرآن مجید کی جو کتابیں جن کو آپ نے مقدس سمجھا ہوا ہے ان روایات کی، ان میں یہ فلاز ہیں، یہ فلاز ہیں. انہوں نے پھر بخاری کی اس روایت پہ بہت ایک بے مثال تنقید کی جس میں یہ ساری تاریخ بیان ہوئی ہے قرآن کی جمع و ترتیب کی، اور اس میں بتایا کہ دیکھیے یہ روایت ایک غریب روایت ہے. بلکہ انہوں نے یہ ثابت کیا کافی حد تک کہ یہ روایت منقطع روایت ہے. اس میں جو ایک راوی ہیں ان کے بارے میں کوئی پتہ نہیں ہے کہ وہ کون ہیں، اور وہ بخاری میں وہ موجود ہیں. وہ ایک ظاہر ایک الگ کام ہے. میں نے اس کام کو پھر آگے بڑھایا بھی اور کوشش کی کہ وہ اس کو ہم تفصیل سے دیکھیں. تو جو کتاب ہے، اگر آپ چاہیں تو میں تھوڑا سا وقفہ کر لیتا ہوں، کیونکہ یہ اصل میں وہ سوالات ہیں جو پیدا ہوئے، اور میں اگر آپ جاننا چاہیں گے ان کے جوابات کیا ہیں تو وہ ظاہر ایک الگ پورا کام ہے. لیکن اگر آپ ان سوالوں کی تنقید کے بارے میں کوئی مزید سوال کرنا چاہیں. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب، آپ نے جو ذکر کیا کہ اس وقت 5 ڈفرینٹ ورژنز رائج ہیں، حفص اس میں سے پریڈومیننٹلی ایک واسٹ میجورٹی رکھتا ہے، اور اس کے بعد ورش اور ڈفرینٹ ہیں، اور آپ نے یہ بھی بتایا کہ کچھ افریقن کنٹریز ہیں اور یمن ہے. اس کے علاوہ تھوڑا سا مجھے یہ بھی فیل ہوا ہے کہ یو ایس اے میں بھی کچھ جگہوں پہ ڈفرینٹ، خاص طور پہ جو ورش ہے وہ بھی مطلب تلاوت کیا جاتا ہے. تو اس کے ساتھ جو استاد غامدی کا میرا خیال جو ہے ورژن، وہ یہ ہے کہ باقی جو ہیں حفظ کے علاوہ وہ ہمیں نہیں پڑھنے چاہیے. تو آپ کا اس کے متعلق کنکلوژن کیا ہے؟ نہیں دیکھیں، یہ تو ایک آگے کی بات ہے نا. یہ تو اصل میں ہم نے اگلی بات شروع کر دی کہ جو تنقیدات اس پہ ہم نے کیسے کرنی ہے، تو پھر ہم اس پہ ابھی بات کر لیتے ہیں. لیکن جو آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو یو ایس اے میں مل جاتی ہیں، اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ وہاں وہ رائج ہے. اس کی وجہ اصل میں یہ ہے کہ بہت سارے جو وہ لوگ ہیں کہ جو اس کے حاملین ہیں وہ وہاں پہ مائیگریٹ کر کے گئے ہوئے ہیں. تو بہت سارے نارتھ افریقنز وہاں رہتے ہیں، بعض ان کی کمیونٹیز ہیں، تو ظاہر ہے وہ تو وہی پڑھیں گے نا جو ان کو پیچھے سے دیا گیا ہے. تو بیسکلی یہ وہاں جو نارتھ افریقن کمیونٹیز جن سٹیٹس میں جا کے آباد ہوئی ہیں، جن شہروں میں آباد ہوئی ہیں، اور جنہوں نے اپنی مسجدیں بنائی ہیں، یہ وہاں آپ کو نظر آئے گا. جو ورشی کی رات ہے، کیونکہ یہ حفظ کے بعد سب سے ڈومیننٹ کی رات ورشی کی ہے، تو وہ سب سے زیادہ ہے. تو اس لیے اس کے جو حاملین ہیں وہ بھی زیادہ ہیں، اور جب وہ مائیگریٹ کرے گئے ہیں یو ایس اے میں تو پھر اپنے لحاظ سے جو مسجدیں بنائی ہیں وہ انہوں نے یہی بنائی ہیں. اب آپ اگر یہ سوال کریں کہ پھر کون سا قرآن صحیح ہے، یہ تو ہم اب تنقید میں پہنچ گئے ہیں. میں تو کہتا ہوں تنقید اگر آپ چاہتے ہیں تو ہم کر لیں گے. ابھی تو ان سوالوں کے بارے میں اگر آپ کوئی سوال کی تنقید کرنا چاہیں یا کوئی مزید کامنٹ کرنا چاہیں تو میرا خیال ہے اس کو ہم پہلے کر لیں. حضرت علی کے پاس بھی ایک کوڈیکس موجود ہے اور 2 اور صحابیوں کے پاس ہے. سو پریزنٹلی ہم لوگ ان 2 صحابیوں کا جو کوڈیکس ہے اسی کے اوپر سارا ہے، اینڈ دا ون دیٹ از ہڈن، وہ تو میسج آف گاڈ ہڈن ہی ہو جاتا ہے اس سے. نہیں، وہ دیکھیں نا، وہ حضرت علی کے بارے میں یہ بات بیان کی جاتی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ میں نے تو وہ قرآن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پہ کمپائل کر لیا تھا اور میں لے آیا تھا اور میں نے ان کو پیش بھی کر دیا تھا اور انہوں نے نہ لینے سے انکار کر دیا. تو اب میں نے اس کا نتیجہ یہ مطلب اس کے اوپر فیصلہ یہ کیا ہے کہ اگر میں اب اپنے زمانے میں اس کو نکالوں گا تو اس میں امت افتراق میں مبتلا ہو جائے گی یا اس میں کوئی ایک ڈسینشن پیدا ہو جائے گی. تو لہٰذا اب یہ میں امام اپنے جو لینیج اس پہ میں دے رہا ہوں، اور جو امام مہدی ہیں جب وہ آئیں گے تو اس قرآن کو لے کے آئیں گے. یہ تو کاؤنٹر کویشچن پیدا ہو جاتا ہے کہ وہ جب بھی آئے گا افتراق تو پیدا ہوگا. نہیں، اس سے پہلے جو لوگ آئیں گے ان کے پاس تو وہ ہوگا ہی نہیں، اس کے بعد وہ نہیں ہوگا. تو ظاہر ہے یہ کویشچن پیدا ہو جاتا ہے کہ حضرت علی نے یہ کیسے گوارا کر لیا کہ اگر ایک قرآن ان کو اللہ کی طرف سے یا اللہ کے پیغمبر نے دے دیا تھا، تو اگر صحابہ نے ایکسیپٹ نہیں بھی کیا تھا تو ان کو تو چاہیے تھا کہ وہ جاتے اور عام اس کی اپیل کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ دیکھو بھائیو، میرے پاس اصل قرآن ہے، ان لوگوں نے ایکسیپٹ نہیں کیا، آپ تو لے لیں کم سے کم.
تو یہ تو کاؤنٹر کویسچنز ہیں جو پیدا ہوتے ہیں. یعنی یہ وہ سوالات ہیں کہ جو ہم اٹھاتے ہیں کہ ہاں اگر یہ اسٹوری یہی ہے کہ ایک شخص کے پاس ایک اوریجنل قرآن ہے اور اس نے ایک آرگیومنٹ میں آ کے غصے میں یہ کہا جی کہ میں آپ کو نہیں دوں. اول تو غصہ آنا نہیں چاہیے بھائی, اگر کچھ لوگ ایکسیپٹ نہیں کر رہے تو ابو بکر عمر تو 2 لوگ ہیں نا. یعنی امت جو ہے وہ تو 1 لاکھ لوگوں پر مشتمل کہا جاتا ہے, جنہوں نے حج کیا تھا آخری وہ 1 لاکھ لوگ تھے. تو بھائی ان کو تو چاہیے تھا منادی کرنا, اور کہتے کہ بھی دیکھو جی اصل قرآن یا جو وہ قرآن جس کے بارے میں آج آپ فکر مند ہیں کہ وہ لکھا نہیں گیا, وہ تو میرے پاس لکھا ہوا موجود ہے اور ترتیب نزولی سے لکھا ہوا موجود ہے, تو آؤ اور اس کو میرے سے لے لو. تو یہ کاؤنٹر کویسچن ہے جو پیدا ہوتا ہے, بالکل ایسا ہی ہے. remains unanswered. اٹ ریمینس ان آنسرڈ انلیس آف کورس کہ آپ جو ایک قرآن کو پھر کی ہسٹری کو ری انٹرپریٹ کریں. نہیں, آپ نے کہا تھا نا جو شیعہ اسکول ہے they know that there is one. دیر از ون, وہ تو یہ کہتے ہیں نا کہ ہے اور وہ آئے گا آخر میں, اور ابھی جو جس قرآن سے آپ واقف ہیں ابھی ان کی درسگاہ میں وہی قرآن پڑھایا جاتا ہے, وہ ایکسیپٹ کر لیا انہوں نے. اور اس کی دلیل انہوں نے یہ دی ہے کہ اگر حضرت علی اپنے زمانے میں جب وہ ظاہر وہ خلیفہ بنے تھے نا, تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ جس قرآن جو ان کے پاس تھا, جس کے بارے میں انہوں نے کہا تھا کہ میں کسی کو نہیں دوں گا اور اپنے آل میں منتقل کروں گا, تو یہ تو موقع ان کے پاس تھا کہ جیسے ہی وہ خلیفہ بنتے اب کوئی ان کو روکنے والا نہیں تھا. وہ کہتے جی آج میں وہ نافذ کر رہا ہوں, کیونکہ وہ انہوں نے نہیں لیا تھا لیکن اب میں اپنے زمانے میں اس کو نافذ کر رہا ہوں, یا کم سے کم لوگوں کے سامنے پیش کر رہا ہوں. انہوں نے نہیں کیا, اور دلیل یہ دی کہ میں اب کروں گا تو مجھ سے پہلے 25 سال جو گزرے ہیں, 30 سال گزرے ہیں, اس میں لوگ ایک قرآن کے عادی ہو گئے ہیں. اب میں ایک نسخہ پیش کروں گا تو امت میں افتراق پیدا ہوگا. تو اس لیے کہتے ہیں کہ انہوں نے اس کو چھپا لیا, اور پھر ان کے علماء نے ایکسیپٹ کر لیا کہ ٹھیک ہے, جب انہوں نے فیصلہ کر دیا تو ویل ایکسیپٹ اٹ. جی میرا بیسیکلی سوال یہ ہے کہ سوال تو آپ نے آج بہت سارے ذہنوں میں پیدا کر دیے ہیں, اب ظاہری بات ہے ان کا جواب ہم دیں گے تو پھر ہی اس کی تسلی ہوگی. لیکن یہ جو چیز ہے کہ ٹھیک ہے روایات کی حد تک تو بات ٹھیک ہے کہ ان میں ڈسکشن ہوتی ہے, لیکن کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے امیڈیٹ بعد کی ہسٹری جو ہے قرآن کے بارے میں وہ کتنی زیادہ پرزرو ہے کہ ہم اس پہ جا کے یہ کہہ سکیں کہ نہیں یہ بعد میں اختلافات پیدا ہوئے ہیں. اور پھر جب مطلب یعنی اور خاص طور پہ جب صحابہ کرام کے خلافات آتے ہیں, ایک آدھ تو ٹھیک ہے, لیکن الفاظ میں اور اس طرح یہ چیزیں جو ہیں, یہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہم پھر اس کو کیسے جا کے یہ میک شور کریں گے کہ ٹھیک ہے ہم 90% یا 97% پڑھ رہے ہیں, لیکن بہت ساری چیزوں میں پھر بہت سارے لوگ غلطی کر جاتے ہیں. یہ اس میں گھبرانے کی دیکھیں ضرورت نہیں ہے. میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں کہ علمی دنیا کے اندر جب کوئی بہت کرٹیکل سوالات پیدا ہو جائیں نا, تو خدا نے جس چیز کا ہمیں مکلف ٹھہرایا وہ کیا ہے, وہ حق تک پہنچ جانے کا مکلف نہیں ٹھہرایا, وہ حق تک پہنچنے کی کوشش کرنے کا مکلف ٹھہرایا ہے. تو اگر کوئی چیز آپ کو ایسی نظر آتی ہے کہ جو آپ کو متزلزل کر دے, آپ کو کہہ دے یار یہ تو بہت میرے مانے ہوئے حقائق سے فرق ہے, پریشان نہ ہو اس سے, اس لیے کہ آپ حقیقت کے جستجو کے مسافر ہیں, ہم سب ہیں, وی آر آل سیکرز آف دا ٹروتھ. تو سچائی کی تلاش ہے اصل چیز. اس سچائی کی تلاش میں جتنا سچ آپ کو جتنا سمجھ میں آ جاتا ہے اس پہ اتنا عمل کرنا ہے, اس کے آپ مکلف ہیں. باقی اگر وہ لازماً وہ اس تک پہنچ جائیں اسی کوئی گارنٹی نہیں ہے. یعنی آپ فرض کیجئے کہ یہ سوالات پیدا نہ ہوتے, تب بھی تو آپ دیکھیے کہ تفسیر میں کتنے اس وقت اختلافات ہیں. کہ اگر قرآن ایک ہے, جنہوں نے قرآن کو ایک بھی مانا ہوا ہے, ان کی تفاسیر کو اگر آپ دیکھیں گے اور ان کے ورلڈ ویو کو دیکھیں گے تب بھی اختلافات تو موجود ہیں. تو اس وجہ سے اختلافوں کا ہونا یا مختلف فی ہونا یا لیٹ سے کہ پرابلمس کا سامنے آنا, دیٹ شوڈ ناٹ میک یو یعنی کسی بھی لحاظ سے اپریہنسو نہ بنایا. آپ کو یہ تلاش کرنا ہے کہ سچائی کیا ہے. بس اس سچائی کے تلاش کے دوران اگر اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا سے لے بھی جاتا ہے تو ہمارا کام مکمل ہے, کیونکہ ہم اس تلاش میں لگے ہوئے ہیں. وی آر ناؤ آن آر پاتھ. تو جی پھر یہ تو ہماری بیس ہی ظاہر یہ ہے نا قرآن پاک, تو اس کا ہم اگر زیر زبر بھی لیں, چاہیے ایک نہیں بڑی چیز, لیکن زیر زبر سے بہت فرق آیا تھا آپ نے اس کو, تو اس کو پھر یہ تو پھر ہمارے دین پہ ہی بہت زیادہ فرق آ جائے گا. تو اس کو پھر اس میں ایک لفظ ایڈ کر لیں, بظاہر. بظاہر یہ سوال پیدا ہو, بظاہر ہی محسوس ہوگا کہ اللہ میاں نے کہا کہ میں قرآن کو پرزرو کروں گا, اس کی حفاظت کروں گا, لیکن اگر یہ ڈیٹا ٹھیک ہے تو پھر تو لگتا نہیں ہے کہ پرزرو ہوا ہے. دیکھیں باتیں دو ہی ہیں, یا یہ ڈیٹا ٹھیک نہیں ہے اور یا اس ڈیٹا کی انٹرپریٹیشن غلط کر دی گئی ہے. یعنی یا تو ڈیٹا ہی غلط ہے اور یا ڈیٹا تو ٹھیک ہے لیکن اس ڈیٹا کو انٹرپریٹ بھی تو آپ کرتے ہیں نا, اس کو آپ نے انٹرپریٹ مختلف طریقے سے کر لیا. اگر آپ اس کو صحیح طرح سے انٹرپریٹ کریں گے تو وہ بالکل اپنی جگہ پہ بیٹھ جائے گا. اس کی آپ کو میں مثال دیتا ہوں. اب دیکھیے کہ جیسے ڈارون کی تھیوری آف ایولیوشن ہے, اس کے اندر اب آپ جتنے بھی آپ کو یہ جو اسپیشیز کی جو چیزیں مل رہی ہیں, ان کے جو ڈھانچے مل رہے ہیں, ان کو ڈینائی تو نہیں کر سکتے نا. یعنی وہ تو موجود ہیں, وہ جو ڈیٹا ہے وہ تو موجود ہے. آپ کو اتنی زیادہ چیزوں کے اسپیشیز کی چیزیں مل گئی ہوئی ہیں, ان کے اسکیلیٹنز مل گئے ہوئے ہیں کہ آپ ان کو ڈینائی نہیں کر سکتے. تو
تو ایک طریقہ یہ ہے کہ اس ڈیٹا کو سامنے رکھیں اور آپ ایک تھیوری آف ایولیوشن وہ کوائن کریں جو ڈارون نے کی تھی, اور ایک یہ کہ آپ اسی کو سامنے رکھ کے ایک اس کو ری انٹرپریٹ کریں. آپ کہیں کہ نہیں یہ جو اسکیلیٹنز مل رہے ہیں یا یہ جو آپ کو چیزیں مل رہی ہیں اس کی وجہ یہ ہے یا یہ اس طور سے وجود میں آئی ہیں, تو آپ ری انٹرپریٹ کر رہے ہیں. تو یا تو آپ ری انٹرپریٹ کرتے ہیں فیکٹس کو اور آپ یا نگیٹ کرتے ہیں فیکٹس کو. تو میں نے جو کام کیا ہے وہ اصل میں ان دو چیزوں پر مشتمل ہے, ری انٹرپریٹیشن آف فیکٹس اینڈ نگیشن آف فیکٹس. کہ کچھ چیزیں جو سامنے آپ کے ہیں وہ ثابت ہی نہیں ہیں, یعنی وہ چونکہ ہمارے ہاں موقر کتابوں میں آ گئی ہیں تو ہم نے کہا کہ چلو اب ہم ان کو چھیڑنا نہیں ہے. اگر ایک چیز بخاری میں آ گئی ہے اور بخاری میں آنے کے نتیجے میں ہم اس کو یہ کہہ دیں کہ بھئی اب یہ ایسے ہی مقدس ہے جیسے قرآن ہے, تو پھر تو نتیجہ یہ نکلے گا نا کہ آپ کو ماننا پڑے گا بخاری کی وہ روایت کو. لیکن اگر آپ کی وہ پاؤں کی زنجیر نہ بنے اور آپ کہیں گے وہ ان کا تحقیقی کام ہے, اس میں غلطی بھی ہو سکتی ہے, تو آپ پھر جس کو انہوں نے فیکٹ سمجھا تھا آپ اس کو چیلنج کر دیں گے. ایک بات. اور ایک اور بات آپ یہ کریں گے کہ دیکھیے جیسے اب یہ جو آخری میں نے بات کی کہ آپ نے اس کو ری انٹرپریٹ کر دیا کہ ایک دو آپ نے کہا جی کہ نہیں جو اعراب ہیں وہ پہلے لگے تھے, نقطے ہیں وہ بعد میں لگے تھے. ری انٹرپریٹیشن ایسے سامنے ثابت ہو گئی کہ جب وہ چیز عملاً سامنے آئی تو وہ ری انٹرپریٹیشن ہوئی ہوئی تھی اس کی کہ بھئی آپ کی بات ہی نگیٹ ہو گئی, ایسے ہے ہی نہیں, آپ نے فیکٹس کو غلط انٹرپریٹ کیا. فیکٹس یہ ہے ہی نہیں کہ پہلے اعراب لگے ہیں نقطے بعد میں لگے ہیں, فیکٹس الٹ ہیں کہ نقطے پہلے لگے ہیں اعراب بعد میں لگے ہیں. تو یہ دو کام ہیں بیسکلی, یا آپ کوئی جو پہلے سے تھیوری یا ہسٹری موجود ہوتی ہے اس کو نگیٹ کرتے ہیں, اور یا جو ڈیٹا ہوتا ہے اس کو آپ ری انٹرپریٹ کرتے ہیں. تمام محققین نے یہ کام کیا, نہ صرف مذہب میں بلکہ سائنس میں بھی. سائنس میں اگر آپ سائنس کا مطالعہ کریں تو آئنسٹائن نے جو ایک قدم آگے بڑھایا نیوٹن کا, تو ایگزیکٹلی وہ یہی تھا. کچھ فیکٹس کو انہوں نے ری انٹرپریٹ کیا. انہوں نے کہا دیکھیے کہ جو مائکروسکوپک لیول پہ جو فزکس کے لاز ہیں وہ نہیں چلیں گے جو آپ نے میکروسکوپک لیولس بنائے ہیں. جو نیوٹونین لاز آف موشن ہیں دے ہولڈ گڈ ایٹ دا میکرو لیول بٹ دے ڈونٹ ہولڈ گڈ فار دا مائکرو لیول. تو انہوں نے اس کو ری انٹرپریٹ کر دیا. تو یہ جو علم کا سفر ہے یہ ہے اس چیز کا سفر کہ آپ جو پچھلے لوگوں پر ایک کرٹیکل ریویو کرتے ہیں, اور کرٹیکل ریویو کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ یا آپ کسی چیز کو نگیٹ کر دیتے ہیں, غلط ثابت کر دیتے ہیں, اور یا ری انٹرپریٹ کر دیتے ہیں. تو انہوں نے ری انٹرپریٹ کیا, انہوں نے آئنسٹائن نے یہ کیا, انہوں نے کہا کہ دیکھیں یونیورس تو یہی ہے نا, سورج چاند ستارے تو نہیں تبدیل ہوئے نا, بھائی وہ تو وہی ہے نا. تو انہوں نے کہا دیکھیے اس کی اب یہ آپ کو میں نئی توجہ بتا رہا ہوں. جو انہوں نے نئی توجہ بتائی اس نے حقائق کو بہتر آپ کے سامنے پریزنٹ کر لیا, اور کچھ کو انہوں نے نگیٹ کر دیا. انہوں نے کہا دیکھو جو آپ نے یہ مثلا ان کے زمانے میں یہ تھا کہ دنیا جو ہے وہ ایتھر سے بھری ہوئی ہے, ایتھر ایک سبسٹنس ہے, اس میں سب سے سسپینڈڈ ہے. انہوں نے کہا یہ ایسا کوئی بات نہیں ہے, یہ میں مطلب اس طرح سے بتا رہا ہوں کہ ہسٹوریکلی ایسا پتہ لگا. تو کچھ چیزوں کو نگیٹ کر دیا گیا اور کچھ چیزوں کو ری انٹرپریٹ کیا گیا. تو علم کی جو تاریخ ہے, چاہے وہ مذہب ہو, چاہے وہ سائنس ہو, چاہے وہ معاشرتی علوم ہو, چاہے وہ کسی بھی قسم کی ہو, وہ اسی چیز کی تاریخ ہے کہ آپ حقائق کا کرٹیکل انالیسس کرتے ہیں, کچھ کو نگیٹ کرتے ہیں اور کچھ کو ری انٹرپریٹ کرتے ہیں. تو دیٹ از واٹ ہیز ہیپنڈ. اور اگر آپ کبھی دیکھیں کہ استاد حمید الدین فراہی صاحب نے کیا کام کیا, ان کے بعد ان کے جو شاگرد تھے استاد امین احسن اصلاحی, اس کے بعد جو ہمارے استاد ہیں جاوید احمد غامدی, وہ بیسکلی یہی کام ہے کہ یا سابقہ چیزوں کی غلطی واضح ہو گئی تو انہوں نے بتایا کہ دیکھیے یہ روایت ثابت ہی نہیں ہے جس کو آپ نے گلے سے لگایا ہوا تھا, اور یا انہوں نے کہا کہ دیکھو یہ اس کا مطلب جو آپ سمجھ رہے تھے نا یہ مطلب نہیں ہے بلکہ یہ مطلب ہے. تو تمام تنقیدی کام جو ہیں وہ اسی انالیسس سے گزرتے ہیں. تو اب ہوا اصل میں یہ ہے کہ ہمارے ہاں مسلم امہ کے اندر پچھلے 1000 سال سے اس تنقید پر پابندی لگا دی گئی ہے. کیوں؟ یہ تو جنہوں نے لگائی ہے وہ بتائیں گے نا. یہ تو ہمارے ہاں ایک جو تنقیدی طور پہ ایک فری فلوئنگ کمیونیکیشن نیچرلی فرسٹ 4 سینچریز میں ہی جاری رہی. پہلی 3 یا 4 صدیوں میں کوئی پابندی نہیں تھی, اور لوگ جو تھے وہ اپنی آراء کو بیان کرتے تھے, اور آراء کو بیان کرنے کے بعد لوگ اس پہ تنقید بھی کرتے تھے, اور تنقید کر کے یا ایکسیپٹ کر لیتے تھے یا نہیں کرتے تھے ایکسیپٹ. تو یہ ایک بڑا اچھا فرینڈلی ماحول تھا کہ آپ اپنی بات کو پریزنٹ کریں. اس کے بعد پھر تقلید کو ایک انتظامی حکم کے طور پہ نافذ کیا گیا, اور وہ مجبوری بھی تھی ان لوگوں کی, کیونکہ انہوں نے کہا کہ دیکھیے اب آپ کا جو ملک ہے اس نے ایک فقہ کو اڈاپٹ کر لیا. مثلا دیکھیے عراق یا جو ایک بہت بڑا حصہ تھا انہوں نے امام ابو حنیفہ کی فقہ کو اڈاپٹ کر لیا. تو اب وہ انتشار گوارا نہیں کر سکتے تھے کہ فقہ حنفی جو ہے وہ اسٹیٹ لا ہے, اور آپ کہیں جی کہ امام شافعی کی رائے تو یہ میں اس کو مان رہا ہوں. نہیں, وہ کہیں گے نہیں, کلیکٹیو میٹرز میں اس کو اسٹیٹ کا قانون بنا لیا گیا ہے, اب آپ کو اس کو فالو کرنا ہے. تو اس کو ایک انتظامی حکم کے طور پہ انہوں نے نافذ کر دیا, اور اس کے جو ان کی انٹرپریٹیشن تھی مذہب کی اس کے لحاظ سے معاملات کو چلایا. لیکن ہوا پھر یہ کہ جو انفرادی معاملات تھے اس پر بھی ان کا اطلاق ہونا شروع ہو گیا. یعنی ایک تو وہ تقلید ہے نا جو ملکی قانون کی وجہ سے آپ انحراف نہیں کر سکتے,
اس کا پھر نتیجہ یہ نکلا کہ لوگوں نے کہا کہ اچھا کہ جو اب انڈیویجول آراء ہیں یہ بھی آپ نہیں قائم نہیں کر سکتے، جو لوگوں میں سے ہمارے ماضی کی اتھارٹیز نے قائم کر لی ہیں اب بس وہیں تک ہم نے رہنا ہے، کوئی ہم نے ری انٹرپریٹ نہیں کرنا. تو یہ جو ری انٹرپریٹیشن ہے یہ وہ چیز ہے کہ جو 1000 سال سے آپ سمجھ لیجئے کہ اس پہ ایک تالا لگا ہوا نظر آیا. درمیان میں لوگ پیدا ہوئے جنہوں نے اس کو کھولنے کی کوشش کی، لیکن اللہ ماشاء اللہ یہ استاذ حمید الدین فراہی ہیں جنہوں نے پھر شد و مد کے ساتھ آج سے تقریباً 100 سال پہلے اس کو انہوں نے بہت زور سے پیش کیا، اور انہوں نے کہا کہ دیکھیے ہم اس روایت کے اسیر ہو گئے، ہم دین کے نہیں بلکہ دین کی تعبیر کے اسیر ہیں، ہم قرآن کے نہیں بلکہ قرآن کی انٹرپریٹیشن کے اسیر ہیں، تو ہمیں تو قرآن کو پہلے دیکھنا ہے. تو انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم ایک جمپ پیچھے لگائیں گے. یہ ہے ایک ہے قرآن سے آپ نے سمجھا کیا ہے، جو سمجھنے والے لوگ ہیں اصل میں ہم نے اپنے آپ کو وہاں روک لیا ہے، نہیں ہمیں ایک سٹیپ پیچھے جانا ہے اور یہ دیکھنا ہے قرآن جس نے ہمیں دیا ہے وہ قرآن اصل ٹیکسٹ ہے نا، ٹیکسٹ کی انٹرپریٹیشن آپ نے نافذ کر دی ہوئی ہے، لیکن جیسے انہوں نے انٹرپریٹ کیا ہے ہم بھی تو انٹرپریٹ کر سکتے ہیں اگر ہم اس کے بارے میں ہماری جو گرومنگ ہے یا اس کے بارے میں جو معلومات ہے اس کے بارے میں ہم کمپیٹنٹ ہیں، تو جو انٹرپریٹیشن ان لوگوں نے کی ہے وہ ہم بھی کر سکتے ہیں. تو ری انٹرپریٹیشن پہ پابندی جو لگا دی گئی تھی اس کو انہوں نے نہیں قبول کیا، اور اسی لیے ان پہ ظاہر ہے پہ الزام بھی لگے، انہوں نے ان پہ یہ تجدد کا یا متجدد ہونے کا ان پہ الزام لگا، یا مثال کے طور پہ یہ کہ انہوں نے ایک دین میں اضافہ کر دیا ہے یا کمی کر دی ہے. اور یہ ہوتے ہوتے جب یہاں تک بات پہنچی ہے اس زمانے تک تو وہ پھر بہت زیادہ بڑھ گئی ہے. جبکہ اگر آپ یہ دیکھیے کہ یہ سائنس کا جو طریقہ ہے منہاج رہا ہے یہ مذہب سے کوئی مختلف نہیں ہے. میں آپ اس کو ایسے مثال دیتا ہوں کہ دیکھیے جو یونیورس ہے اٹ از دا ورک آف گاڈ، یہ اللہ تعالیٰ کی تخلیق ہے، اور جو قرآن ہے وہ ورڈ آف گاڈ ہے. ایک ہے ورک آف گاڈ، ایک ہے ورڈ آف گاڈ. ورک آف گاڈ کو کون انٹرپریٹ کرتا ہے؟ سائنٹسٹ. ورڈ آف گاڈ کو کون انٹرپریٹ کرتا ہے؟ مفسرین یا قرآن کے اسکالرز. تو جیسے ورک آف گاڈ ایک کنٹینیوس انٹرپریٹیشن اس میں ہو رہی ہے اور سائنٹسٹ آ رہے ہیں، اور ہر دفعہ جو آپ دیکھیے اسٹیفن ہاکنگ نے آئنسٹائن سے بھی ایک قدم آگے بڑھایا. انہوں نے جو بلیک ہولز کو جس طرح سے ایکسپلین کیا اس کے نتیجے میں بعض نئے پریمیسز انہوں نے ایڈ کیے. تو وہ جو نیوٹن نے کہا تھا نا کہ بلکہ ظاہر ہے یہ ڈسپیوٹڈ ہے کس نے کیا کہا تھا، لیکن وہ اسٹیٹمنٹ یہ تھی کہ دیٹ اف یو آر بینگ ایبل ٹو لک اہیڈ ان سائنس اٹ از بیکاز وی آر اسٹینڈنگ آن دا شولڈرز آف جائنٹس. لیکن میں نے کوئی نئی چیز دریافت کی ہے تو یہ میرا کمال نہیں ہے، میں کچھ دیو کامت لوگوں کے کندھے پہ کھڑا ہو کے ذرا آگے دیکھ رہا ہوں. انہوں نے جتنا دیکھا تھا میں نے اسے ذرا آگے دیکھ لیا. تو یہ تسلسل ہے اصل میں سائنس کا. تو یہ سائنس میں الاؤڈ ہے لیکن مذہب میں پابندی لگا دی اس پہ. اچھا سائنس میں بھی ایک زمانے میں الاؤڈ نہیں رہا. کبھی آپ تاریخ پڑھیں تو چرچ نے اس پر پابندی لگا دی تھی کہ آپ نے اگر بائبل نے کوئی چیز سائنٹیفکلی بیان کر دی ہے تو اس پہ آپ اس کی خلاف ورزی نہیں کر سکتے. چنانچہ آپ دیکھیے کہ جو گیلیلیو تھے جنہوں نے یہ کہا کہ جو ہیلیو سینٹرک یونیورس نہیں ہے بلکہ جیو سینٹرک نہیں ہے بلکہ ہیلیو سینٹرک. اس کا مطلب کیا ہے؟ پہلے یہ لوگوں کا بلیف تھا جو بائبل کے مطابق تھا کہ دنیا سینٹر میں ہے اور باقی سب چیزیں اس کے چکر لگا رہی ہیں. اس کو کہتے ہیں جیو سینٹرک یونیورس، جیو ارتھ. ظاہر ہے اس نے ٹیلیسکوپ ایجاد کی اور کیلکولیشن کی. اس سے پہلے جوہانس کیپلر ایک اور بہت بڑے سائنٹسٹ تھے، ان سب کی کیلکولیشن سے الٹ بات ثابت ہوگی کہ نہیں زمین سینٹر میں نہیں ہے، سن سینٹر میں ہے اور زمین اس سے گرد گردش کر رہی ہے. تو گیلیلیو نے جب یہ چیز بیان کی تو چرچ نے ان پہ پابندی لگا دی، ان کو قید کر دیا اور ان سے محضر نامہ لکھوایا، معافی نامہ، کہ اگر آپ یہ معافی مانگیں گے تو ہم اس کو مانیں گے. لیکن ایک اور سائنٹسٹ تھے ان کا نام تھا برونو، وہ اٹلی کے تھے. انہوں نے کہا میں تو نہیں مانوں گا کیونکہ میں نے تو جو چیز آبزرو بھی کر لی ہے اور جو میں نے چیز ثابت بھی کر لی ہے. تو انہوں نے اس پہ سٹینڈ لے لیا اور انہوں نے کہا کہ نہیں، سورج از ایٹ دا سینٹر آف دا یونیورس ناٹ دی ارتھ. تو آپ کو پتہ ہے ان کا نتیجہ کیا نکلا؟ ہی واز برنٹ ایٹ دا اسٹیک. اس زمانے میں جو چرچ کی سزائیں ہوتی تھیں کہ اگر آپ نے نافرمانی کی ہے تو آپ کو زندہ جلا دیا جاتا تھا. تو الاؤ جو تھا روشن کیا گیا اور ان کو جلا دیا گیا. اور حال میں اب برونوز ڈے منایا جاتا ہے کہ یہ ایک ایسا آدمی تھا جو سائنس کا شہید تھا، کس نے سائنس کا صحیح معنوں میں مطلب علمبردار بنا کہ اس نے کہا کہ میں وہ مانوں گا جو عقل اور مشاہدہ کہتا ہے، اور میں یہ جو چرچ اس کی اسیر ہے میں نہیں مانوں گا. تو اس کو اتنی بڑی اب قدر کے طور پہ مان لیا گیا کہ اب برونوز ڈے منایا جاتا ہے پچھلے چند سال سے. لیکن جب چرچ میں یہ نہاب موجود تھا تو جو تقلید مذہب میں ہم آج دیکھ رہے ہیں وہ سائنس میں اس وقت بھی موجود تھی. یعنی وہ لوگ مقلد تھے سائنس کے کیونکہ انہوں نے یہ ایک رائے قائم کر لی تھی یا ایک پریمس قائم کر لیا تھا کہ ہم بائبل سے ہٹ کے کائنات کی کوئی تعبیر نہیں کر سکتے. تو اصل میں یہ انسانی تاریخ کا پرابلم ہے کہ ہم جو ہیں وہ مذہبی لحاظ سے خوف میں مبتلا ہو جاتے ہیں. ہمارا خیال ہے کہ شاید کوئی نئی لوگ بات کر دیں گے تو وہ بات ایک شاید کوئی ارتعاش پیدا کر دے یا کوئی افتراق پیدا کر دے، جبکہ افتراق پیدا نہیں. افتراق تو اصل میں اس سے پیدا ہوتا ہے کہ جب اپنی بات پر آپ جم جائیں اور دوسرے کی بات کو لازماً غلط قرار دیں.
اگر آپ اپنی بات کو ہمبل طریقے سے پریزنٹ کریں، ان سے کہیں جی میں اس بات کو ایسے سمجھا ہوں، میں غلط بھی ہو سکتا ہوں، اور دوسرے کی بات میں اس وقت تو میں اس کو صحیح نہیں سمجھتا، لیکن میں امکان مانتا ہوں کہ وہ ٹھیک ہو سکتی ہے. یہ وہ اگر متوازی ایٹیٹیوڈ اپنایا جائے تو چاہے سائنس ہو چاہے مذہب ہو، آپ اپنی بات کو پریزنٹ کر سکتے ہیں، اختلاف کوئی نہیں ہوگا. اور جتنا کچھ اختلاف ہوگا چونکہ وہ استدلال کی بنیاد پہ ہوگا، تو اگر دلیل کبھی نہیں ہوگی، آپ کا آرگیومنٹ اسٹرانگ نہیں ہوگا، تو وہ اپنی موت آپ مر جائے گا. دیکھیے سائنس میں ایسا ہوا ہے کہ بہت ساری تھیوریز لوگوں نے پیش کیں، لیکن they were not proven, I mean they could not be verified، جس کے نتیجے میں وہ آپ اپنی موت مر گئی. تو مذہب میں بھی اگر یہ چیز روا رکھی جائے، چونکہ ابھی بھی روا نہیں رکھی جاتی کہ آپ لوگوں کو رائے قائم کرنے دیں، اگر وہ اسٹرانگ ہے تو اپنی دلیل سے منوا لے گی، اور اگر وہ کمزور ہے، بے شک جتنی مرضی نئی بات ہو، وہ اپنی موت میں آپ مر جائے گی. کیونکہ دلیل کے بغیر کوئی چیز سٹینڈ نہیں کر سکتی علمی دنیا میں، صرف تحکم سٹینڈ کر سکتا ہے. تو انفارچونیٹلی ہماری اس وقت جو تاریخ ہے مسلمانوں کی مذہب میں، وہ اس چیز کی تاریخ ہے کہ ہم اپنے ذہن کو بند کیے ہوئے ہیں، ہم نے استدلال کے جو گوشے ہیں ان کو دور اپنے کر لیا ہے، اور ہمارے نزدیک دین کو جو ماننا ہے وہ استدلال کی بجائے شخصیات کی بنیاد پہ ماننا ہے یا جذبات کی بنیاد پہ ماننا ہے. یہ ایک چھوٹی سی چیز ہے، لیکن کہنے کو ایک چھوٹی سی چیز ہے بہت بڑی چیز کہ اس سے اگر آپ اپنے آپ کو ہٹا لیں گے، اصل چیز آپ کی آرگیومنٹ ہے. اگر وہ آرگیومنٹ اسٹرانگ ہے تو سر تسلیم خم، نہیں اسٹرانگ ہے تو ہم غور کرتے رہیں گے، جب تک سمجھ میں نہیں آئے گی نہیں مانیں گے. اس میں کوئی قیامت نہیں آئے گی، اس لیے کہ دیکھیے اللہ میاں نے آپ سے جو چیز پوچھنی ہے وہ آپ کی اپنی انڈرسٹینڈنگ کے مطابق جو کچھ آپ سمجھتے ہیں، وہ آپ سے یہ نہیں پوچھیں گے کہ فلاں کی تعبیر کے مطابق آپ عمل کر رہے ہیں کہ نہیں. جو کچھ آپ کو سمجھ میں آیا کہ آپ اس کے مطابق ہیں کہ نہیں ہیں. تو اس لیے حقائق اپنی بالکل بیس میں بہت سادہ ہو جاتے ہیں، لیکن ان پہ کمپلیکسٹی پیدا اس لیے کر لی جاتی ہے کہ وہ جو علمی رویہ ہے وہ ہمارے ہاں اس طرح سے اس کی آبیاری نہیں کی جاتی. یہ جو ادارہ بنا ہے، آپ دیکھیں نا اس ادارے کی جو بنیاد میں کیا چیز ہے، اس ادارے کی بنیاد میں یہ چیز ہے کہ اصل چیز شخصیت نہیں ہے، اصل چیز استدلال ہے، اصل چیز وہ آرگیومنٹ ہے. وہ کسی کا بھی ہو سکتا ہے، اگر وہ درست ہے تو ہم اس کے آگے بالکل اس کے ہم دلیل ہماری سمجھ لیجیے کہ ایک وہ زنجیر ہے جس سے ہم بندھے ہوئے ہیں، شخصیت وہ زنجیر نہیں ہے. تو اس ادارے سے پہلے اس کے جو آپ کہہ لیجیے بانیان ہیں، ان میں سے جو پہلے لوگ جب انہوں نے بنایا، تو آپ دیکھیے کہ حمید الدین فرائی صاحب نے جب وہ آئے 1925 میں مدرسۃ الاسلام میں، تو انہوں نے جب اس ادارے کا ایک لحاظ سے محتمم بن گئے تھے، تو انہوں نے بھی جب اس کو ایک لحاظ سے سنبھالا تو اسی چیز کی انہوں نے تجویز دی. 1925 سے لے کے 1930 کے جو 6 سال ہیں، اس میں امین حسن اصلاحی صاحب ان کے شاگرد کے طور پہ رہے. انہوں نے قرآن بھی ان سے پڑھا، اور انہوں نے بہت سارے اور لوگوں کو قرآن پڑھایا. لیکن آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ 2 یا 3 لوگ ہی انہوں نے آؤٹ شائن کیا. اس کی وجہ یہ تھی کہ جس انداز سے وہ پڑھا رہے تھے وہ یہ انداز نہیں تھا جس سے لوگ واقف ہیں یا جس سے لوگ یوز ٹو ہیں کہ فلاں مفسر نے یہ کہا ہے، فلاں کی یہ رائے ہے، اور وہ آراء کا ایک جنگل بیان کر دیا. انہوں نے کہا کہ نہیں، قرآن مجید کو میں سمجھ رہا ہوں نا، میں غلط تو سمجھ سکتا ہوں، لیکن جو کچھ میں سمجھ رہا ہوں اس کو میں استدلال سے اپنے شاگردوں کو منتقل کروں گا. پھر اس کے بعد یہ دیکھیے کہ جو امین حسن اصلاحی صاحب ہیں، انہوں نے کوئی 17-18 سال ان کو موقع نہیں ملا قرآن پہ کام کرنے کا. جماعت اسلامی کی نظر ہو گیا، سن 40 سے لے کے سن 58 تک وہ جماعت اسلامی میں رہے ہیں. 1958 میں جب وہ 54 ایئرس کے تھے، یہ 53 ایئرس کے تھے، 1904 میں ان کی پیدائش ہوئی ہے، پھر انہوں نے قرآن کی تفسیر لکھنی شروع کی ہے، اور 1980 میں مکمل ہوئی ہے، 22 سال. یعنی آپ سمجھیں کہ جب لوگ ایک کام کو مکمل کر رہے ہوتے ہیں، انہوں نے وہ شروع کیا. اور اپنے زمانے میں پھر انہوں نے ایک حلقہ بنایا، اس کا نام ہے حلقہ تدبر قرآن و حدیث، جس میں خالد مسعود صاحب، اگر آپ نے نام سنا ہو، جنہوں نے حیات رسول امی کتاب لکھی ہے جو چھپی ہے، اور بھی کچھ کتابیں انہوں نے لکھی ہیں. فرائی صاحب پہ بہت کچھ کام کیا ہے. یہ سن 60 کی بات ہے. انہوں نے پھر اس حلقے کو آگے بڑھایا اور انہوں نے کہا کہ دیکھیے ہم ایسے نوجوان پیدا کرنا چاہتے ہیں جو قرآن مجید سے براہ راست استفادہ کر سکیں، وہ مقلد نہ ہوں، وہ استدلال سے لوگوں کی آراء سمجھیں اور ان کے بنیاد پہ اپنی رائے قائم کریں. لیکن کسی وجہ سے وہ ادارہ بن نہیں سکا، اور وہ یوں سمجھ لیجئے کہ نظر ہو گیا کچھ چیزوں کی. پھر یہ 1983 میں ہمارے استاد ہیں جاوید احمد غامدی، آپ سب ہمارے سب کے استاد ہیں، انہوں نے اسی درد کو سامنے رکھتے ہوئے اس ادارے کی بنیاد رکھی اور یہ کہا کہ دیکھیے ایسے ہمیں نوجوانوں کی ضرورت ہے، ایسے اسکالرس کی ضرورت ہے جو جدید اور قدیم دونوں پہ برابر کی دسترس رکھتے ہیں. اور یہ اصل میں اگر آپ پیچھے چلے جائیں، اسی تخیل کو ٹریس کریں، تو اس کی سب سے جو اولین جو شخص ہے جس کو انہوں نے بہت زور سے پیش کیا وہ شبلی ہیں. شبلی نے جب ندوہ بنایا، اور ندوے میں بنایا تو نہیں، ظاہر ہے انہوں نے جوائن کیا، ندوے میں انہوں نے نصاب کی ایک بہت زبردست تحریک چلائی اس کو تبدیل کرنے کی، اور اس کے اندر جو تقلید کا عنصر داخل ہو گیا تھا،
اس کو چینج کرنے کی، لیکن بہت جلد ان کو معلوم ہو گیا کہ وہ وہاں پہ نہیں کر سکتے، لیکن انہوں نے اس پہ لکھا بہت. اور ابھی ہماری شاید لائبریری میں وہ کتاب موجود ہیں، ایک ان کی 6 جلدوں میں کتاب ہے، مقالات شبلی لوگوں نے مرتب کی ہے. اس میں انہوں نے سارے سٹوری بیان کی ہے کہ کس طرح سے وہ اپنی اسکیم میں ناکام ہوئے یا نہیں کر پائے، لیکن وہ اس کی وصیت کر گئے لکھ کے کہ دیکھیے اگر آپ نے ایسے لوگ تیار کرنے ہیں جو آج دین کے اسکالرز ہوں اور آنکھیں چار کر کے وہ مغرب اور مشرق دونوں کو بتا سکیں کہ دین کیا ہے، تو پھر ہمیں ایسے لوگ تیار کرنے ہیں جو دین پہ بھی دسترس رکھتے ہوں اور دنیاوی علوم پہ بھی دسترس رکھتے ہوں. تو یہ ادارہ جو ہم نے بنایا 1983 میں، اس کے پیچھے بھی یہی وہ فلسفہ تھا کہ ہم جو لوگ تیار کر رہے ہیں، نمبر 1 وہ تقلید کے اس بندھن سے آزاد ہو، فرقہ درانہ جتنے بھی تعصبات ہیں ان سے ان کی کوئی لنک نہ ہو، بلکہ پیورلی قرآن و سنت پر وہ ہم بلیو کریں. اور دوسری چیز یہ ہے کہ ان کو وہ تعلیم کو دی جائے کہ جتنے بھی ہمارے اسکالرز ہیں بڑے، ان سب کی آراء کو پڑھایا جائے اور ان کو بتایا جائے کہ دیکھیے یہ استدلال ہے ہر ایک کا، جو استدلال آپ کو مضبوط لگتا ہے وہ آپ اس کے لحاظ سے آگے بڑھ سکتے ہیں. تو جو یہاں پہ اسکالرز پیدا ہوں، ابھی ظاہر ہے ہمارا 3 سال ہے غالباً عالم دین کورس کا، تو امید ہے انشاءاللہ جب 6 یا 7 سال کے بعد آپ یہاں دیکھیں گے لوگ جو یہاں سے گریجویٹ کریں گے، ان کے اندر ہم یہ چاہتے ہیں یہ صلاحیت پیدا ہو کہ وہ یعنی جدید علوم سے بھی ان کو تمسک ہوگا، وہ جانتے ہوں گے، اور قدیم علوم میں بھی وہ کسی ایک فقہ کے مقلد نہیں ہوں گے، بلکہ ان کو ایک بہت براڈ بیسڈ ایکسپوجر ہوگا اور قرآن مجید کی بنیاد پہ وہ استدلال سے بات کر سکیں گے. اور پھر اصل جو چیز ہے وہ یہی ہے کہ وہ اپنی جو علم کی اس کاوش کو ہمیشہ ہیوملٹی سے پیش کریں گے. یہ اس تحکم سے نہیں پیش کریں گے کہ ہم حرف آخر ہیں، کیونکہ یہ علم کی موت ہے. اصل چیز یہ ہے کہ آپ جو علم یہاں سے پا رہے ہیں اس علم کے بارے میں یہ رویہ رکھیں کہ یہ علم میں نے پایا ہے، یہ میری سمجھ ہے اور میں انسان ہوں، میں غلطی بھی کر سکتا ہوں اور میں اس سفر کو جاری رکھے ہوئے ہوں. تو اس ہیوملٹی کے ساتھ، اس عاجزی کے ساتھ اس علم کے حاملین کو پیدا کرنا یہاں پیش نظر تھا اور پیش نظر ہے. اور یہ جتنا آپ لوگوں کو موقع ملتا ہے یہاں آنے کا، آپ میں سے جو لوگ یہاں پہ ہیں، میں آپ لوگوں کو اکثر دیکھتا رہتا ہوں، آپ میں سے جو لوگ اوپن مائک سیشن میں ہوتے ہیں اور ان کے بارے میں سنتا رہتا ہوں، تو یہ بھی اسی کا ایک آف شوٹ ہے کہ جیسے وہاں اسکالرز کو موقع مل رہا ہے جو عالم دین کورس یہاں پہ ہے کہ وہ اپنی ایکسپوجر ان کا بہت وائڈ ہو اور جو بھی ان کے ذہن میں سوالات اور اشکالات آتے ہیں ان سب کو ایڈریس کیا جائے. تو ظاہر ہے ہر آدمی کو اسکالر نہیں بننا، تو ایسا فورم ملنا چاہیے جو آپ لوگوں کو یہاں میسر کیا گیا ہے کہ جہاں آپ کوئی بھی بات کر سکیں بغیر کسی جھجک کے، بغیر کسی اس کے کہ آپ کو جج کیا جائے گا. کوئی کسی کو جج یہاں نہیں کرتا بلکہ فری فلوئنگ کمیونیکیشن ہوتی ہے. تو یہ ایک بہت بڑا قدم ہے جو یہ رکھا گیا ہے. تو اس وجہ سے اس سے بہرحال ایک ہے تو یہ ایک انہونی چیز، مگر بنیاد میں یہی فکر کار فرما ہے کہ چاہے عام لوگ دین کی تعلیم حاصل کر رہے ہوں یا چاہے اسکالرز ہوں، ان کو یہ موقع دیا جائے کہ وہ دین کو استدلال سے سمجھیں اور استدلال ہی سے اگر انہوں نے کوئی چیز کو نہیں مانا تو نہ مانیں، اور کبھی بھی اپنے آپ کو حرف آخر نہ سمجھیں. اس کو ایک علمی سفر کو ایک ہمیشہ کا سفر سمجھیں جو انسان کی موت تک جاری رہے گا. السلام علیکم سر، میرا کویشچن ہے کہ اگر ہم اہل سنت کی روایات لیں تاریخ قرآن کے معاملے میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں قرآن مجید کی تدوین نہیں ہوئی تھی، تو یہ بات تو ایک خلاف عقل نہیں ہے کہ قرآن ایک جو پرائمری سورس آف نالج ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ایسے ہی چھوڑ دیا؟ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ قرآن مجید میں جو متشابہات آیات ہیں ان کے لیے ہم کس کی طرف رجوع کریں گے، کیونکہ یہ بھی تو ایک اختلاف ہے نا. میں آپ کے دوسرے سوال کا پہلے جواب دینے کی کوشش کرتا ہوں. دیکھیے متشابہات کا مطلب مشتبہ نہیں ہے. ہمارے ہاں عام طور سے اگر آپ ترجمہ لوگوں کا دیکھیں گے نا ان آیات کا، تو وہ سمجھتے ہیں کہ جیسے متشابہات کا مطلب ہے ایمبیگوس یا مشتبہ، یا جس کے بارے میں ہم قطعی طور پہ نہیں کہہ سکتے. تو یہ اصل میں اس کو ذرا ری وزٹ کرنا چاہیے. متشابہات کا مطلب کیا ہے؟ تشابہ کا مطلب مشابہت ہونا نا، کسی چیز کی سملیرٹی ہونا. تو یہ متشابہات وہ آیتیں ہیں قرآن مجید کی جس میں اللہ تعالیٰ نے ایک ایسے عالم کا جو نادیدہ ہے، جس کو آپ نے نہیں دیکھا، اس کو تشبیہ سے بیان کیا ہے. اب قیامت کے بعد جو احوال ہیں کیا ہوں گے، نہریں ہوں گی یا آگ ہوگی یا جو کچھ ہوگا، وہ جو ہوگی اس کی انٹینسٹی کیا ہوگی وہ ہم نہیں جان سکتے. تو اللہ میاں نے وہ الفاظ لیے ہیں کہ جس سے ہم واقف ہیں اور تشبیہ دے کے آخرت کو بیان کیا ہے. تو متشابہات اصل میں ان آیات سے متعلق ہے یا ان واقعات سے متعلق ہیں جو آخرت میں پیش آنے ہیں، لیکن چونکہ وہ ہم نے عالم دیکھا ہوا نہیں ہے نا، تو اس کو دنیا پر قیاس کر کے الفاظ وہی لے لیے گئے ہیں. ابھی وہاں پہ بھی پھل ہوں گے، لیکن وہ جب کہا جاتا ہے کہ آپ کو یہ پھل ملیں گے، وہاں انار ملے گا، اب وہ انار جو ہے وہ ظاہر ہے یہاں کا انار تو نہیں ہوگا، لیکن لفظ انار وہی لیا گیا ہے جو ہم جس سے واقف ہیں. تو متشابہات کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آخرت کے وہ احوال جو وہ بیان کرتے ہیں وہ تشبیہ میں یا سملیرٹی کی بنیاد پہ بیان کرتے ہیں. تو یہ تو متعین ہے. اب یہ بات کہ اللہ کا ہاتھ ہے، یا یہ قرآن مجید میں بیان کیا گیا کہ
یحمل عرش ربک فوقہم یومئذ ثمانیہ کہ قیامت کے دن 8 فرشتے آپ کا تخت اٹھائے ہوئے ہوں گے. اب وہ تخت کیا ہے اور 8 فرشتے کیا ہیں؟ تو یہ اب آخرت کا احوال ہے. تو متشابہات ان کو کہتے ہیں. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کا مطلب ہمیں معلوم نہیں ہے, اس کا صرف مصداق معلوم نہیں ہے کہ ہوگا کیسے. مطلب تو معلوم ہے, پتہ ہے کہ 8 فرشتے ہیں, پتہ ہے کہ تخت ہے, لیکن وہ تخت کیسا ہوگا, فرشتے کیسے اٹھائیں گے, اس کی کیفیت معلوم نہیں ہے ہمیں. تو اس وجہ سے متشابہات کا تو معاملہ یہ ہے. جو آپ کے پہلے سوال ہے اس میں آپ دیکھیے کہ یہ بات جب آپ کہتے ہیں کہ عقلی طور پہ یہ بات صحیح درست معلوم نہیں ہوتی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے اور انہوں نے قرآن مجید کو مدون نہیں کیا. بالکل ٹھیک ہے, یہ عقلی معارضہ تو اس پہ پیدا ہوتا ہے, لیکن ظاہر ہے کہ ایک ہے عقلی معارضے کا پیدا ہونا جو ایک بڑی اہم چیز ہے, لیکن ایک اس سے بھی آگے بڑھ کے چیز ہے کہ اسٹیبلش ہسٹری پر ہے کیا. یعنی مستند تاریخ جو ہے اس کو پھر یہ بات بیان کرنی چاہیے نا. یعنی ایک ایسی چیز کہ جو اتنی عقلی طور پہ ایک حقیقت ہے, تو اس عقلی طور پہ اس حقیقت کو اٹ ہیز ٹو بی سم ویئر جاٹڈ ڈاؤن. تو آپ جب ہم اگلا اس کا حصہ انشاءاللہ اس پہ ڈسکس کریں گے تو اس میں آپ کو نظر آئے گا کہ وہ اتنی ایک ایسی زبردست تاریخ ہے کہ جو بالکل ظاہر و باہر ہے, جو ہر جگہ پہ ثبت ہے. اور آپ کو نظر آئے گا کہ اسٹیبلش ہسٹری یہ بتا رہی ہے کہ جو کچھ کہا جا رہا ہے اس کے خلاف ہے, اور قرآن مجید جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں مدون ہو گیا ہوا تھا. تدوین کی شکل کیا تھی یہ ایک اور بحث ہے کہ وہ کہاں مدون ہوا تھا, لیکن مدون اور فائنلائز ہو گیا ہوا تھا. السلام علیکم. سے کوشچن میرا یہ تھا کہ ہم کبھی جب بھی کسی فکر کے اوپر غور کرتے ہیں تو جو اگر اس فکر میں جس طرح ہمارے ہاں قرآن کو حیثیت ہے, اگر کسی بھی مینوسکرپٹ کی یہ حیثیت ہو تو اس کی ہسٹری بہت امپورٹنٹ ہو جاتی ہے, اور اس میں اگر اس کے ماننے والوں میں اتنا زیادہ ہسٹری کے متعلق ڈفرینٹ اوپینین ہو تو ہسٹری اور زیادہ امپورٹنٹ ہو جاتی ہے. لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے ہاں اور بہت سے موضوعات کے اوپر مباحث ہوتے ہیں, لیکن یہ اتنا بڑا کوسچن جو ہے وہ ان ایڈریسڈ ہے ابھی تک. ہم بڑے لوگوں میں بھی یہ نہیں دیکھتے کہ بڑے لوگوں نے بھی اس کو ایڈریس کیا ہو, بڑے سٹیجز پہ بھی یہ کوسچن ایڈریس ہوتا نظر نہیں آتا. ایک تو اس کی وجہ کیا ہے, اور دوسرا اگر جو لوگ ہیں جنہوں نے ان کوسچنس کو ایڈریس کیا ہے, آپ نے 2 نام ابھی بتائے ہیں, ایک لطیف صاحب کا اور ایک تمنا رحمانی کا, اگر اور بھی کوئی ہیں آتھرس تو وہ بھی ہمیں پلیز گائیڈ. ہاں, وہ میں نے کچھ اور بھی لوگ ہیں, میں نے اپنی کتاب ان کا نام لے لیا. یہ تو 2 بہت نمایاں لوگ ہیں, لیکن جو کہ وجہ ایک ہی ہے, خوف ہے نا. اصل میں خوف یہ ہے کہ بھئی اگر کوئی بات ہم نے کر دی اور کوئی مختلف چیز کر دی تو اس کا ہم کیسے دفاع کریں گے. اور دوسری چیز یہ ہے کہ آپ نے کچھ چیزوں کو گلے لگا لیا ہوا ہے. جیسے آپ دیکھیے کہ تاریخ اور حدیث کی کتابیں اس میں وہ انسان کی مدون کرتا ہے نا. یعنی امام بخاری کی جو جامع الصحیح ہے وہ بہت غیر معمولی ان کا کام ہے, لیکن ہے تو انسان کا کام. تو ان کو جب آپ نے وہ حیثیت دے دی, دیکھیے نا ان کے بارے میں کیا کہا جاتا ہے کہ اصح الکتاب بعد القرآن الجامع الصحیح, امام بخاری. یعنی قرآن کے بعد جو صحیح ترین کتاب ہے وہ جامع الصحیح ہے. بھئی جتنا مرضی آپ اس کو صحیح قرار دے دیں, ایک ہے جو خدائی پریزرویشن سے گزری ہوئی ہے اور ایک یہ ہے جو انسان کی انٹرپریٹیشن سے گزری ہوئی ہے. تو یہ اصل میں ہمارے کانسیپٹ کی غلطی ہے نا کہ ہم نے ان کو وہ سٹیٹس دے دیا کہ اب بخاری میں جو روایت آئے گی اس کو آپ چیلنج نہیں کر سکتے. تو یہ وہ ایک غیر فطری تقدس ہے, ان نیچرل ہولینس جسے آپ کہتے ہیں نا, کہ آپ نے وہ خود انہوں نے نہیں مانگی تھی. امام بخاری اگر زندہ ہوتے اور آپ ان پہ تنقید کرتے وہ خوش ہوتے, وہ کہتے ہیں ہاں آپ نے میری غلطی نکالی ہے, واقعی فلاں روایت کے بارے میں یہ کمی رہ گئی تھی. وہ ان کا اپنا رویہ یہ ہوتا. لیکن جو بعد میں آنے والے ہیں انہوں نے ان کو ایسا ایلیویٹ کیا, ایسا ہی ہے کہ حضرت مسیح نے تو کبھی نہیں کہا تھا کہ میں خدا ہوں, لیکن آپ دیکھیے کہ ان کے بعد میں آنے والوں نے کہاں پہنچا دیا. تو یہ بعد میں آنے والوں کا ایک سپر ہیومن وینریشن کا رویہ ہے. اور جو سامی نسلوں میں بہت زیادہ یہ سیمیٹک ریسز ہیں نا, جیسے ان کے ہاں یہ ہیرو ورشپ بہت زیادہ ہے کہ آپ ایک بڑے آدمی کا جب بڑائی کو پورٹرے کرتے ہیں تو اس کو آپ سپر ہیومن لیول پہ لے جاتے ہیں. تو ایک نتیجہ یہ ہے کہ آپ نے سپر ہیومن چیزوں کو سمجھ لیا کہ بھئی اب وہ ان چیلنجیبل ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ جو خوف کی فضا ہے جس میں ہم سب رہ رہے ہوتے ہیں کہ پتہ نہیں کیا ہو جائے گا, ہم نے اگر کوئی نئی بات کر دی یا لوگوں کو الاؤ کر دیا کہ آپ چیلنج کر لیں یا کرٹیسائز کریں تو انتشار پیدا ہو جائے گا. تو یہ وہی ذہن ہے خوف کا اور تقدس کا جو ملا کے اگر آپ ملا لیں تو یہ مسئلہ پیدا کر رہا ہے. سر میرا سوال یہ ہے کہ معاصرین کے جو علماء ہیں, تمنا مادی صاحب ہو گئے یا استان چکڑالوی صاحب ہو گئے, جتنے بھی ہیں, اور انہوں نے جس طرح یعنی تحقیقی کام کیا ہے جمع و تدوین کے بارے میں, متقدمین میں سے بڑے بڑے یعنی چلے اہل الروایہ کو نہیں لیتے لیکن اہل الدرایہ کو لے لیتے. درایتاً جو فقہات علماء مجتہدین تھے, کیا ان میں سے کسی نے بھی ایسی جمع و تنوید یعنی تدوین قرآن کے بارے میں تنقیح کیوں نہیں موجود؟ یعنی سوال ابھرتے ابن تیمیہ جیسے, ابن القیم جیسے, یعنی جو کہ یعنی چلے اہل الروایہ کو تو امام شافعی نے ان کے لیے جو ہے نا اسکول آف تھاٹ ایک قائم کر دیا تھا
کہ وہ جو ہے ادھر سے ہل نہیں سکتے تھے. لیکن اہل الدرایہ کے بارے میں یعنی ان کو یعنی ہمیں کیوں کمی محسوس ہوتی ہے کہ یعنی تاریخ کے اندر متقدمین میں اس چیز کی تنقیح پہ کام کیوں نہیں ہوا؟ دیکھیے میں تو اس کا شاید کوشش کی ہے جواب پہلے بھی دینے کی کہ کرٹیکل تھنکنگ جو ہے نا، یہ تنقید کے ذریعے سے اپنے علوم کا جائزہ لینا، یہ ہمارے ہاں اللہ ماشاء اللہ آج بھی آپ دیکھیں نا کیا ہو رہا ہے. یہ تو جو وجہ آج ہے وہ ماضی کی بھی وہی وجہ ہے. آج کیوں نہیں ایسا ہو رہا کہ آپ کو ایسے مجتہدین ملیں کہ جو اس علمی بصیرت کے ساتھ ہوئے ہوئے کام کو کرٹیکلی ایویلیویٹ کریں؟ آپ کو بہت کم لوگ نظر آئیں گے. آپ جامعۃ الازہر کو دیکھیے، آپ دمشق کی یونیورسٹیز کو آپ دیکھ لیجئے، آپ اسلامی یونیورسٹی ملیشیا کو آپ دیکھ لیجئے، آپ مسلم امہ میں جو بڑے بڑے جو تعلیمی ادارے ہیں ان سب کو دیکھ لیجئے. جو وجہ وہاں ہے وہی وجہ ماضی میں تھی، اور وہ ہے روایت پرستی، کہ جو مل گیا ہے اس کو پکڑ لو اور اس کو چیلنج نہ کرو. یہ وہ ذہن ہے روایت پرستی کا یا قدامت پرستی کا، جس میں کرٹیکل تھنکنگ نام کی کوئی چیز کبھی داخل ہی نہیں ہوتی، جس کے اندر آپ ریویو کرتے ہی نہیں ہیں چیزوں کا، جس میں اصل میں آپ کہتے ہیں کہ یہ ماننے کی چیز ہے، سمجھنے کی چیز نہیں ہے. تو سمجھنا اور سمجھانا، کرٹیکلی ایویلیویٹ کرنا، یہ ہمارے ہاں درس گاہوں میں کہاں داخل ہوتا ہے؟ آپ جتنے بھی دینی مدارس ہیں، میرا تو براہ راست ان سے رابطہ رہتا ہے، ان سے اب سوائے اس کے ایکسیپشنل لوگ تو ہر جگہ ہوتے ہیں، لیکن ان کا نظام کس پر مبنی ہے؟ تقلید پر مبنی ہے. ان کا حتیٰ کہ وہ تو اپنی فقہ کے مقلد، یعنی وہ تو یہ بھی نہیں کر سکتے کہ مسلمانوں کے ودن کسی اور فرقے کو فالو کر لیں. دیوبندی نے پیدا بھی دیوبندی ہونا ہے اور فوت بھی اسی طرح سے ہونا ہے، وہ چینج نہیں کبھی کرے گا اپنے آپ. تو یہ وہ چیز ہے جس کے بعد آپ ہاؤ کین یو ایکسپیکٹ تھنگس ٹو چینج؟ جب تک آپ اس جگہ پہ لوگوں کو نہیں لے کے آئیں گے کہ اصل چیز روایت نہیں ہے، اصل چیز وہ دلیل ہے جو روایت کے پیچھے کھڑی ہے. اگر وہ مضبوط ہے تو روایت کو ہم ایکسیپٹ کریں گے، اگر وہ مضبوط نہیں ہے تو پھر یا اس کو ہم ری انٹرپریٹ کریں گے، وہی والی بات، اور یا ریجیکٹ کریں گے. باتیں دو ہی ہیں، یا ری انٹرپریٹیشن یا ریجیکشن. یہ اس وقت فضا اس کی سازگار نہیں ہے. اس کی اگر فضا سازگار ہوتی تو ہمارے استاد باہر بیٹھے ہوتے. تو دیکھیے دلیل کی بنیاد پہ آپ کو بڑا جیوٹ چاہیے، بڑی پیشنس چاہیے اور بڑا ظرف چاہیے. ظرف یہ ہوتا ہے کہ بھئی کسی شخص نے اگر آپ سے اختلاف کر لیا ہے تو بھئی کیا ہو گیا، کوئی قیامت تو نہیں آئی، اس نے کوئی دلیل دی ہے نا، اس دلیل کو آپ رد کر دو. اور میں نے تو آپ کو ابھی کہا ہے، علم کی دنیا میں اگر وہ دلیل سٹرونگ نہیں ہے تو وہ چیز چل نہیں سکتی. اگر وہ چل رہی ہے تو اپنی دلیل کی اسٹرینگتھ پہ چل رہی ہے، اور اگر آج فرض کیجیے چل بھی لیتی ہے تو کل چیلنج ہو جائے گی اگر وہ کمزور ہے تو وہ اس کا ایک اسپین آف ٹائم ہوتا ہے. تو ہم اس سے گھبرا جاتے ہیں کہ بھئی اصل میں اس اسپین آف ٹائم میں پتہ نہیں لوگ جو ہیں وہ کوئی نئی راہ قائم کر کے لوگوں کو گمراہ کریں گے. لوگ اس سے گمراہ بالکل نہیں ہوتے. لوگ تو اصل میں دوسری طریقے سے دین سے غیر متعلق ہو جاتے ہیں. آپ کا تعلق زندہ تعلق رہتا ہی نہیں ہے مذہب سے. آپ کا تعلق ایک میکینیکل تعلق بن جاتا ہے کہ اچھا جو بتایا اس کو اندھوں کی طرح مان لو. کبھی بھی آپ خدا کے ساتھ نہیں جڑیں گے جب تک کہ آپ دلیل کے ساتھ اپنی بات نہیں سمجھیں گے. اس لیے کہ خدا اپنی بات ہی کہتے ہیں میں دلیل سے سمجھا رہا ہوں. وہ تو کہتے ہیں کہ ہم نے قرآن نازل ہوا ہے لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب، کہ تاکہ آپ اس کی آیتوں پہ تدبر کریں اور اس سے عقل والے جو ہیں وہ نصیحت حاصل کریں. تو آپ قرآن کو نازل کرنے والے کا جو کی روش یہ ہے کہ وہ چاہ رہا ہے کہ ہر چیز اس کی مانی جائے، وہ سمجھ کے مانی جائے. بلکہ آپ دیکھیے سورہ ملک میں یہ کہا گیا کہ لوگ جو جہنم میں جائیں گے، جو آپس میں ان کا مکالمہ ہوگا تو وہ کیا کہیں گے؟ لو کننا نسمع او ناقل ما کننا فی اصحاب السعیر. اگر ہم نے سنا ہوتا اور عقل سے کام لیا ہوتا، عقل سے غور کیا ہوتا تو آج ہم جہنم میں نہ پڑے ہوتے. تو اصل مسئلہ ایک ہی ہے، وہ غور و فکر، وہ کرٹیکل ایویلیویشن، وہ کرٹیکل تھنکنگ جو آپ کو سیکھنی ہے، جس کا آپ کو علمبردار بننا ہے. مذہب کے علاوہ بھی جتنے بھی چیزیں آپ پڑھیں ان میں بھی، اور اپنی جو نیکسٹ جنریشن ہے اس کو بھی اس چیز کی تعلیم دینی ہے. اپنے کالج کو اس لیے تعلیم دینی ہے کہ دیکھو آپ چیزوں کے اسیر نہ بنیں. اگر وہ فیس ویلیو پہ آپ کو بہت چمکتی ہوئی نظر آ رہی ہیں، اس کے پیچھے دیکھیں کہ استدلال کتنا مضبوط ہے. ہمارے ہاں ایک واقعہ ہوا کئی سال پہلے کی بات ہے کہ کسی ہسپتال میں ایک بچی ریپ ہو گئی، چھوٹی عمر کی تھی، اور کیمرے نے جس چوکیدار نے کام کیا تھا اس کی شبیہ پکڑ لی. اچھا اس زمانے میں اب تو انہوں نے تبدیلی کر دی ہے کچھ کہ وفاقی شرعی عدالت کے اندر انہوں نے کہا ہے کہ ابھی بھی اگرچہ اس درجے میں نہیں ہوئی، لیکن بہرحال اس میں یہ تھا کہ جو کیمرے کا ایویڈنس ہے وہ ان ایڈمیسیبل ہے، کا مطلب ہے کہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے. اب کیمرہ بتا رہا ہے، بندہ بتا رہا ہے، وہ بندہ موجود ہے، لیکن 4 گواہ نہیں ہیں. چونکہ اب آپ نے کیا کیا، اس کو سزا آپ نہیں دے سکے. تو اب دیکھیے نا، یہ وہ چیز ہے کہ جو اب یہ سوال پیدا کرتی ہے کہ یار یہ جو بات ہے کیا ہم نے غلطی سمجھی؟ یہ 4 گواہوں کی جو بات ہے، اگر یا کیا اللہ میاں یہ ایسے ہو سکتے ہیں کہ ایک چیز 2 اور 2 4 کی طرح ثابت ہو رہی ہے، اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ 4 گواہ جب تک عینی شاہد نہیں ہوں گے اس وقت تک یہ کام نہیں ہوگا. اس وقت آپ کا جو مذہبی جو ذہن ہے وہ اس جگہ پہ کھڑا ہوا ہے کہ جو ریپ کے معاملے میں بھی 4 گواہ ہونے چاہیے.
تو آپ جب اس کو جا کے سورسز میں پڑھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ 4 گواہوں کا جو معاملہ ہے وہ اللہ میاں نے صرف 2 جگہوں پہ ڈیمانڈ کیا. یہ عام ہے ہی نہیں. ریپ کے معاملے میں تو سرے سے نہیں کیا. ایک انہوں نے تب کیا کہ انہوں نے کہا کہ جو لوگ پروسٹیٹیوٹس ہیں, جو لوگ کعبہ خواتین ہیں, ان پر اگر کوئی حد لگانی ہے تو اگر 4 لوگ یہ گواہی دے دیں کہ یہ کعبہ ہیں تو یہ کافی ہے. ایک جگہ یہ بیان کیا سورہ نساء میں, اور دوسری جگہ سورہ نور میں بیان کیا کہ والذین یرمون المحصنات الغافلات, کہ جو بھولی بھالی مسلمان خواتین پر زنا کی تہمت لگاتے ہیں وہ 4 عینی گواہ لے کے آئیں. بھولی بھالی پہ تہمت لگاتے ہیں. مطلب کیا ہے؟ مطلب اس کا یہ ہے کہ بھئی اگر کسی نے غلطی کر بھی لی ہے ایک بھولی بھالی خاتون نے, تو اس کا معیار اتنا کڑا کر دیا گیا ہے کہ 4 عینی گواہ اگر نہیں ہے تو پھر اس کو معاف کر دیا جائے گا. تو اگر آپ سورسز میں دیکھیں گے تو آپ یہ کہیں گے دیکھیے کہ یہاں پہ 4 گواہوں کی بات ہے. یہ جو آپ نے ایک یعنی, اور یہ جب یہ سارا واقعہ ہوا, آپ میں سے جن لوگوں کو شاید یاد ہو, اس کو نہ یاد ہو, پوری دنیا میں مذاق اڑا ہمارا, پوری دنیا میں, کہ یہ ایک ثابت شدہ مجرم ہے. تو اصل میں یہ وہ چیز ہے کہ اب جب آپ کے سامنے حقائق آئے, یہ چونکہ میں اس زمانے میں پڑھاتا تھا تو میں نے اپنے اسٹوڈنٹ سے کہا کہ آپ دیکھیے کہ اب آپ ان حقائق آپ کے سامنے ہیں کہ 4 گواہ, اب آپ جا کے سورسز میں جا کے پڑھیے کہ وہ 4 گواہ قرآن میں بیان کہاں ہوئے ہیں. تو عین جگہ پہ جہاں بیان ہوئے آپ کو نظر آ جائے گا کہ یہ مس انٹرپریٹیشن آف فیکٹس. فیکٹس کچھ اور کہہ رہے ہیں, آپ نے انٹرپریٹیشن کو, تو آپ نے ری انٹرپریٹ کر دیا فیکٹس کو. تو یہی وہ کام ہے دیکھیے کہ جو ری انٹرپریٹیشن آف فیکٹس یا ریجیکشن آف فیکٹس, اس کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے. یہ ادارہ جو ہے جس کی بنیادوں میں بہت سارے لوگوں کا خون بھی شامل ہے, اس کی بنیاد ہے یہی کہ آپ کو فیکٹس کی ری انٹرپریٹیشن کی اجازت ہے اگر آپ کے پاس دلیل قوی ہے, اور فیکٹس کو نگیٹ کرنے کی اجازت ہے اگر آپ کے پاس دلیل قوی ہے. لیکن الٹ آپ بات نہیں ہو سکتی, آپ کے پاس بات ہونی چاہیے ورنہ رد ہو جائے گی. اور ایک اور بات جو امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ اپنی جتنی مرضی آپ کے پاس مضبوط دلیل ہو وہ آپ کے نزدیک مضبوط ہو سکتی ہے, تو کبھی ابرام میں مبتلا نہ ہو کہ وہ حرف آخر ہے. ہمیشہ اس میں اس چیز کو ایکسیپٹ کر لیں کہ جتنا مرضی میں اس وقت اسٹرانگلی ایک چیز کو سمجھ رہا ہوں پھر بھی غلط ہو سکتی ہے. تو ایک طرف عاجزی ہے اور دوسری طرف ایک کرٹیکل ریویو ہے. یہ وہ چیزیں ہیں کہ دیکھیے جو جب تک ہمارے ہاں پیدا نہیں ہوں گی, انسٹیٹیوٹس میں پیدا نہیں ہوں گی. اور آپ تو بات کریں مذہب کی, سائنس میں بھی ایسا نہیں ہے. ہم جب اسکول جاتے ہیں تو اسکول میں بھی دیکھیے ہمارا جو جنرل رویہ کیا ہوتا ہے, جو ٹیکسٹ بک آپ کو دی گئی ہے اس کو آپ نے ایکسیپٹ کرنا ہے. اگر آپ اس پہ کوئی کاؤنٹر کویشچن کریں گے تو جیسے چلیں وہاں ذرا قدرے بہتر انٹرٹینمنٹ ہو جاتی ہے, انٹرٹین ہو جاتے ہیں سوالات, کچھ نہ کچھ ہو جاتا ہے. لیکن ادھر بھی ایسا ہی رویہ ہے کہ وہاں پہ بھی ریسرچ کو اور کرٹیکل تھنکنگ کو زیادہ تر انکریج نہیں کیا جاتا. تو دیکھیے یہ وہ چیز ہے کہ جو ہم مسلم امہ میں بہت بری طرح سے مس کر رہے ہیں. اور مغرب کی ترقی جہاں بہت سارے اور وجوہات پہ بھی ہے, وہاں ایک بہت بڑی وجہ یہ کرٹیکل تھنکنگ جو ہے اس پر انہوں نے قدغن ختم کر دی. سر حضرت علی لکھنا جانتے تھے, صلح حدیبیہ کا معاہدہ بھی انہوں نے لکھا تھا, تو اگر قرآن کے نزول کے ساتھ ساتھ وہ خود قرآن لکھتے گئے ہوں تو کیا ان کے نسخے کو ہمیں زیادہ ترجیح نہیں دینی چاہیے؟ اگر انہوں نے واقعی لکھا ہے تو ہم دے سکتے ہیں ترجیح. اصل سے سوال یہ ہے کہ واقعی کوئی لکھا تھا انہوں نے, اگر تو لکھا تھا تو پھر تو ضرور دینی چاہیے. لیکن کویسچن وہی ہے کہ ہم نے تو اس کو چیلنج کر دیا کہ انہوں نے لکھا تھا کہ نہیں لکھا تھا, کیونکہ جو لکھا ہوا تھا یہ انہوں نے تو نہیں کہا نا, ان کی نسبت سے کوئی لوگ بیان کر رہے ہیں کہ انہوں نے ایسا کیا تھا. تو ہم دیکھیں گے نا کہ جن لوگوں نے بیان کیا وہ ان کے زمانے میں تھے یا 50 سال بعد اٹھ کے انہوں نے کہا جی کہ انہوں نے یہ کام کیا تھا. تو ایک ہے خبر اور ایک ہے تحقیق خبر. تو جیسے آج بہت سارے چینلز خبر دے دیتے ہیں تو ضرورت نہیں کہ وہ ٹھیک ہو, تو بالکل ایسے ہی روایات میں خبر ہوتی ہے, آپ کو ویریفائی کرنا ضروری ہے, ایویلیویٹ کرنا ضروری ہے. سر میرا سوال یہ ہے کہ جو سوالات آپ نے قرآن پہ اٹھائے اس کے بعد ہمارے ذہن میں بھی بہت ساری سوالات پیدا ہو گئے ہیں, تو وہ جو قرآن کی آیت ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ والی, اس کی پھر اس سارے کانٹیکسٹ میں کیا اہمیت رہ جاتی؟ نہیں دیکھیں وہ تو اس کا اگلا اسٹیپ ہے نا کہ اگر یہ سوال یا تو یہ سارے سوال صحیح ہیں اور وہ آیت غلط ہے پھر تو, یعنی ایک نتیجہ تو یہ ہے کہ یہ سوال اگر حقیقی ہیں, جیسے مستشرقین اس جگہ پہ کھڑے ہوئے وہ کہتے ہیں کہ دیکھیے آپ کہتے ہیں قرآن محفوظ ہے, اب آپ اس وقت قرآن کو چھوڑ دینا کہ قرآن سچا ہے جھوٹا ہے, ان کی نگاہ سے دیکھیں تو آپ کو ہمدردی تھوڑی سی ہو جائے گی. آپ کہیں گے اچھا یا تو یہ مواد سچا ہے اور یا وہ آیت سچی ہے, کوئی دونوں اکٹھے سچے نہیں ہو سکتے. تو اس وجہ سے اگر آپ یہ مواد آپ کے سامنے ہے اور آپ اس کو ری انٹرپریٹ نہیں کر سکتے, جیسے کہ ہم انشاءاللہ آئندہ نشست میں کوشش کریں گے ان کو ری انٹرپریٹ کرنے کی, تو پھر تو ظاہر ہے کہ آپ کا جو عقیدہ ہے وہ چیلنج ہو جاتا ہے کہ پھر کوئی حفاظت نہیں ہوئی. حفاظت جو ہے اس کا دعویٰ کیا گیا لیکن عملاً نہیں ہوئی, اور یا یہ حقائق جو ہیں ان کو مس انٹرپریٹ کیا گیا, کچھ اس میں سے ری انٹرپریٹ کیے جائیں گے اور کچھ کو رد کیا جائے گا.
تو وہ جب آپ کے سامنے جواب آئے گا تو وہ بیسکلی اسی پہ مشتمل ہوگا کہ یا یہ چیزیں جو ہیں ان کو ہم نے غلط سمجھا ہے، اور یا یہ ہیں تو غلط لیکن ہم نے تقدس کی بنیاد پہ ان کی غلطی کو چیلنج نہیں کیا. تو رویے دو ہی ہیں بس. سر میرا سوال یہ تھا کہ آپ نے قرات کی جو اختلافات ہیں اس میں آپ نے مثالیں بھی دیں. اب کچھ اختلافات تو اس طرح کے ہیں کہ اس میں معنی تبدیل تو ہو رہے ہیں لیکن اتنے بھی تبدیل نہیں ہو رہے کہ حکم بالکل ہی الٹ ہو جائے. کچھ میں ایسا ہے کہ بالکل ہی بات بالکل بدل رہی ہے. اب جو آپ نے یہ کہا کہ 12 ممالک ایسے ہیں کہ جہاں پر یہ ڈفرینٹ قرات جو ہیں وہ ہو رہی ہیں. اب وہ 12 اسلامی ممالک جو ہیں ان کے وہ لوگ عمرہ کرنے آ رہے ہیں، حج کرنے آ رہے ہیں، معلومات ان کو بھی مل رہی ہیں کہ یہ وہ قرات نہیں ہے جو کہ پوری امت 90% سے زیادہ 97% آپ نے بتایا. تو وہ اپنے آپ کو تصحیح کیوں نہیں کر رہے اس کی کہ یار ہم غلط ہیں یہاں پر؟ نہیں، اس لیے وہ اپنے آپ کو صحیح سمجھتے ہیں. تصحیح تو تب کریں جب وہ غلط سمجھتے ہیں. وہ ان کا نقطہ نظر یہ کہ دیکھیں جو کلاسیکل نقطہ نظر ہے جو ہمارے اسکالرز بھی بتاتے ہیں، جن کی وہ پیروی بھی کرتے ہیں، وہ یہ ہے کہ یہ چاروں کے چاروں یا پانچوں کے پانچوں کی سینکشن حاصل ہے کیونکہ صحابہ میں سے کسی ایک ان کو پڑھا ہوا ہے. اور صحابہ کون تھے؟ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگرد تھے. تو اگر کسی صحابی نے قرآن کو ذرا مختلف طریقے سے پڑھ دیا تو وہ یہ کہتے ہیں کہ اس کی جو ویریشن ہے یہ الاؤڈ تھی. اور جو روایت ہے نا سبت و حرف والی آپ نے سنی ہوگی کہ قرآن مجید جو ہے انزل القرآن ولا سبت و حرف، یعنی قرآن جو ہے وہ 7 حرفوں پہ نازل کیا گیا. اس کی توجیحات تو بہت ساری کی گئی ہیں لیکن اس کے نتیجے میں جو ایک چیز رائج ہو جاتی ہے وہ یہ ہے کہ قرآن مجید کو ایک سے زیادہ انداز سے پروفٹ نے الاؤ کیا اپنے صحابہ کو وہ پڑھیں اور انہوں نے وہ پڑھا. چنانچہ یہ آپ اختلافات دیکھ رہے ہیں یہ اصل میں اختلافات نہیں ہیں بلکہ یہ تنوع ہے. تو یہ ایک ری انٹرپریٹ اگر میں کروں میں کہوں گا یہ ویریشن ہے، وہ کہیں گے نہیں یہ ورائٹی ہے. سر میں آپ کا جو بک ہے سلیکٹڈ ایسیز آف سر جاوید احمد غامدی صاحب کی، اس میں جو ویریئنٹ ریڈنگز ہیں تو وہ جب میں پڑھ رہا تھا تو اس میں تو یہ بالکل کلیئر ہے کہ the reading of Abu Bakr, Usman, the reading of Abu Bakr, Umar, Usman and Zaid, and that all of the Muhajirin and Ansar was the same. They read the Quran according to the Al-Qiraat al-Amma. The same reading which was read out twice by the Prophet to Gabriel in the year of his death. نہیں میں آپ کو خلاصہ کر دیتا ہوں. یہ جو اقتباس ہے ابو عبد الرحمن السلمی جو تھے ایک تابعی تھے، ان کا اقتباس ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ ایک ہی قرات تھی ابو بکر کی، عمر کی، عثمان کی اور مہاجرین کی اور صحابہ کی، اور اسی پہ سب کا اجماع ہے. یعنی یہ وہ بیان کر رہے ہیں. یہ تو اصل میں ایک کاؤنٹر تنقید ہے نا. ہاں جی بس سر تو وہ قرآن نے بھی تو وہ بالکل بتا دیا نا کہ آپ نے پھر اسی طرح اسی ریڈنگ پہ چلنا ہے. لیکن دیکھیں عملاً یہ تو ایک تابعی کا کال ہے. پر جو قرآن سر کہہ رہا ہے کہ ٹو ایکوائر دس قرآن سوئفٹلی او پروفٹ ڈو ناٹ موو یور ٹنگ. اس کا وہ ترجمہ یہ نہیں نہ کرتے. یہ تو غامدی صاحب کا ترجمہ ہے نا. وہ ترجمہ اس کریں گے کہ قرآن مجید کو یاد کرنے کے لیے اپنی زبان کو تیزی سے نہ چلاؤ، ہم بعد میں یاد کروا دیں گے. ابھی جبریل جو پڑھ رہے ہیں اس کو بس ان کی پیروی کرو. وہ اس مفہوم میں نہیں لیتے کہ یہاں اصل میں قرآن مجید کو کچھ جمع کرنے کے بارے میں کہا گیا. یہ دیکھیں یہ آگے ہم اس کو ڈسکس کریں گے. پر سر جو ہم مطلب ہم کہہ رہے تو پھر ہمارا تو اسی نا مطلب علی کا قرآن کہاں سے آ گیا بیچ میں؟ وہ تو نہیں ہے. نہیں یہ دیکھیں ایسا تو کچھ وہ نہیں ہے. یہ دیکھیے یہ تو جو ہمارا وہ ہے نا اتفاق اور اختلاف تو آپ کر سکتے ہیں یا میں بھی کر سکتا ہوں، لیکن میں تو اب ان کا موقف بتا رہا ہوں. اس وقت ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ وہ صحیح ہیں یا غلط ہیں. اس وقت دیکھیے علم کا جو پہلا درجہ ہوتا ہے وہ یہ کہ ان کی بات کو آپ سمجھیں. اختلاف ہم کریں گے لیکن ان کی بات یہ ہے، یعنی وہ یہ کہتے ہیں کہ حیدر علی کے پاس ایک قرآن تھا جو ترتیب نزولی کے ساتھ جمع ہوا، وہ لائے، لوگوں نے ایکسیپٹ نہیں کیا تو وہ غصے میں لے گئے. انہوں نے کہا کہ اب یہ امام جو قائم ہے، قائم و زمان ہے، وہ ایپ کرے گا. دس از واٹ دے کلیم. I may not agree with them, but this is what they say. بٹ جو لاسٹ میں جو 2 ریویژنز ہو جاتی ہے نا پھر تو یہ کلیم ہی ختم ہو جاتا ہے نا، کیونکہ وہ تو کمپائل تو قرآن تو کمپائل ہو گیا کمپلیٹ. میرے بھائی آپ تو ایک اگلی بات کر رہے ہیں نا. آپ تو وہ بات کر رہے ہیں جو اس پر کاؤنٹر کوسچن بنتا ہے. اس وقت ابھی ہم کاؤنٹر کوسچن نہیں کر رہے. اس سیشن میں تو میں نے آپ کو صرف یہ بتایا ہے کہ ہمدردی سے پہلے یہ دیکھیے کہ سوالات یہ پیدا ہوتے ہیں، اس کے جواب میں جو ناقدین ہیں، جو ہمارے مستشرقین ہیں، وہ آپ اگر مجھ سے پوچھیں کیونکہ میرا بہت ان سے رابطہ رہا ہے، انتہائی انٹلیکچولی آنسٹ. انہوں نے یہ کہا کہ یہ جو مواد ہے، یہ مواد جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے یہ تو پبلک ڈومین ہے، یہ تو میں نے آپ کے سامنے پیش کر دیا، ورنہ جو لوگ ایکیڈیمک لوگ ہیں ان کے سامنے ہیں. وہ کہتے ہیں یا یہ مواد صحیح ہے اور یا وہ آیت صحیح ہے،
کیونکہ اگر یہ مواد صحیح ہے تو پھر قرآن کی حفاظت تو نہیں ہوئی. تو یہ ہے نا, اس وجہ سے آپ دیکھیے کہ اس وقت سچویشن یہ ہے کہ آپ کے سامنے مواد آ گیا, آپ اس مواد پہ غور کیجئے, اس مواد کی ایکسپلینیشن میں اگر کوئی سوال ہے تو وہ کیجئے. السلام علیکم, میں پشاور سے آیا ہوں, کافی دور سے آیا ہوں, صرف اس سیشن کے لیے تھوڑا. ویسے اس ٹاپک پر آپ کہہ رہے تھے نا کہ جو دوسرے قرآن یا دوسرے قرات ہے وہ کوئی 12 ملکوں میں وہ بھی رائج ہے, تو اس پر تواتر کی اپلیکیشن کیوں نہیں ہو سکتی, کیونکہ وہ بھی تو ایک بہت بڑی تعداد سے آ رہی ہے, نیچے آ رہی ہے. تو اس میں دیکھیں اصل میں تو اگلی چیز کا سوال ہے, لیکن میں آپ کو مختصر, چونکہ آپ پشاور سے آئے ہیں, پتہ نہیں دوبارہ آپ کے پاس موقع شاید نہ ہو دوبارہ آنے کا. وہ اس لیے کہ تواتر کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ وہ ہر طبقے میں اس کا تواتر ہونا چاہیے, یعنی ہر جنریشن میں اتنی تعداد کے لوگ ہوں. یہ جو نسخے ہیں یہ اپنے بنانے والوں کے بعد تو متواتر ہیں, مثلا نافع کے بعد ہو سکتا ہے تواتر ان کو مل جائے, لیکن نافع اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان کے جو 100 سال ہیں وہاں وہ خبر واحد ہی ہیں, وہاں پہ وہ احاد ہی ہیں. تو تواتر اصل میں ہر طبقے میں ہونا ضروری ہے. السلام علیکم سر. سر میرا سوال آپ سے یہ تھا کہ یہ تو مسئلہ بات کا ہے نا کہ ہم قرآن مجید کو تواتر اور خبر واحد کے یعنی کہ نظر کے اعتبار سے دیکھیں یا نہ دیکھیں. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو ترتیب نزولی تھی, یعنی کہ جس کے بارے میں آتا ہے کہ اقرا بسم ربک الذی سے جو معاملہ شروع ہوا اور الیوم اکملت کے اوپر جو مکمل ہوا, تو یہ 40 سال اعلان نبوت سے لے کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو 60 سال کی عمر تک ہے, اس میں جو تواتر تھا وہ ترتیب نزولی کا پایا جا رہا ہے یا ترتیب توقیفی کا, جسے ہم ترتیب توقیفی کہہ رہے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ یعنی کہ فکر فراہی کے اندر کہ قرآن مجید کو اگر ہم نظم کے اعتبار سے دیکھیں گے تو اس کو صحیح طریقے سے سمجھا جا سکتا ہے. یہ نظم بھی تو ترتیب توقیفی کا دیکھا جا رہا ہے نا, تو وائی نوٹ اگر ہم قرآن مجید ایک طرف ہمارے پاس سیرت نبوی کی کتاب ہے, تاریخ ہمارے پاس تاریخ کی کتابیں موجود ہے, اور ایک طرف ہمارے پاس قرآن مجید کی جو ترتیب نزولی ہے وہ موجود ہو, تو ہمیں وہ زیادہ رائمنگ نظر آتی ہے بنسبت یعنی کہ ترتیب توقیفی کے, کہ اس کے اندر ہمیں خود سے اس کا نظم جو ہے وہ نکالنا پڑتا ہے. وہ دیکھیں اللہ میاں نے اگر پسند کیا ہوتا کہ ترتیب نزولی سے ہمیں قرآن دے دیتے تو ہمیں تو کوئی اعتراض نہیں تھا. انہوں نے پسند نہیں فرمایا کہ جب قرآن نازل ہو گیا ایک ترتیب سے, انہوں نے اس کو ری ارینج کروایا. فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَ میں قرآن نے ہمیں بتایا کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جب ہم اس کو دوبارہ سے ترتیب دیں گے, اب آپ نے پچھلی ترتیب کو ابینڈن کر دینا ہے, اس نئی ترتیب سے پڑھنا ہے. اب میرے پاس تو کوئی چوائس نہیں ہے, اس لیے میرے پاس جو ریسیو ہوئی ہے وہ تو وہی ترتیب ہے جو کہ نئی ترتیب ہے. پچھلی ترتیب سچی بات ہے موصول ہی نہیں ہوئی ہمارے پاس, لوگوں نے قیاس کیا, اور آپ کو پتہ ہے قرآن ترتیب نزولی سے لوگوں نے مرتب کیا. آج بھی اس وقت بھی کئی لوگوں نے کوششیں کی ہوئی ہیں, لیکن وہ سب قیاس ہیں. اور پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے نہیں پسند نہیں کیا کہ وہ اس ترتیب سے جیسے وہ نازل ہوا ہے, انہوں نے ایک نئی ترتیب دی, تو اس کا مطلب اصل میں دوسرا ہے, اور وہ یہ ہے کہ اس نئی ترتیب میں جو نظم ہے اصل میں ہماری وہ ضرورت ہے. جو تھی نا ترتیب نزولی وہ تھی واقعات کے لحاظ سے, پہلے بدر ہو رہی ہے, پھر احد ہوگی, پھر خود صلح حدیبیہ وغیرہ, تو وہ ہسٹوریکل ترتیب تھی. تو وہ ان لوگوں کی ضرورت تھی کہ جو وہاں زندہ موجود تھے. تو جیسے ہی اب اس کو ہمارے لیے ہدایت کا پیغام بنایا تو اب تو آبویس تھا کہ اس کو ری ارینج کیا جاتا, اس لیے کہ ہم تو وٹنس نہیں ہیں اب بدر اور احد کے, ہمارے سامنے تو وہ چیزیں ہی نہیں ہیں. اب ہمیں تو اس کو ایک چاہیے ایک ہسٹوریکل ڈاکیومنٹ کے طور پہ. سر سوال میرا یہ ہے کہ جو قرآن کی آیت ہے کہ ہم نے اسے نازل کیا اور ہم اسی کے حفاظت کرنے والے ہیں, جو آپ نے ایک تاریخ بیان کی ہماری روایتوں سے اور پوری ایک ہسٹری بیان کی, تو اس کی انٹرپریٹیشن پھر ہم کیسے کریں گے کہ خدا کو تو پھر اس کا انتظام پوری طرح کرنا چاہیے تھا کہ تاکہ کسی کو بھی کوئی شک و شبہ, کوئی اس طرح کی روایتیں, قرات اور سارے جو مسائل پیش. میں نے تو عرض کیا نا کہ یہ وہ اگلی نشست کا موضوع ہے جس میں ہم یہ بتائیں گے کہ یہ جو حقائق ہیں یہ ان میں سے کتنے صحیح ہیں اور کتنے ایسے ہیں جو چیلنج ہو جاتے ہیں اور کتنے ایسے ہیں جو ری انٹرپریٹ ہو جاتے ہیں. جی اصل میں سوال میرا یہی ہے کہ وہ نہ بھی ہوں پھر بھی اس مطلب یہ ایک واقعہ تو ہے, تو پھر قرآن کی جو آیت ہے کہ حفاظت والا وہ کیسے کوریلیٹ کیسے ہو؟ اس وجہ سے ہوئی ہے کہ آپ مجھے بتائیے کہ 99% لوگوں کے ذہن میں تو یہ سوال ہی نہیں ہے, تو ان کے لحاظ سے تو مسئلہ سیٹلڈ ہے. میرے لیے بھی ذہن میں نہیں تھا جب تک میں نے پڑھایا نہیں تھا اس کو, میرے ذہن میں سیٹل تھا, اور آج آپ کے یہاں پیدا ہو گیا. ورنہ آپ دیکھیے کہ اس عمارت سے باہر جو ساتھ والے گھر میں پوچھیں منشی دین محمد صاحب سے کہ ایسا ہی ہے, وہ کہیں گے نہیں بالکل محفوظ ہے قرآن. جی ٹھیک, عنایت شکریہ.